مطلب ترنم کوئی خراب چیز یا کوئی ذلت آمیز رویہ نہیں ہے شعر کے لیے، ترنم پہ بشرط ہے کہ آپ کو ترنم کا ادب احترام آتا ہو. یہ بہت ضروری ہے. اور ترنم پہ تو بہت ہی مختصراً یہ بھی تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ مشاعروں سے پھر آپ نے اجتناب کیوں کیا؟ تھوڑا سا بس اس میں نے کمال کیوں، یہ بہت لوگ کہتے ہیں بھائی اجتناب کیوں کیا. جب آدمی سب سے بڑا پارک اپنا خود ہوتا ہے. جب میں نے دیکھا کہ میں بھرتی کے شعر لکھ رہی ہوں، بیکار شعر لکھ رہی ہوں، تو میں نے کہا تھوڑی دیر ہٹ جاؤ تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو خراب شعر سناؤ. تو میں چلی بھی گئی تھی، میں یہاں تھی بھی نہیں، ملک سے بھی باہر گئی. پھر 2 بچے میرے چھوٹے تھے، اس میں لگ گئی، تو تھوڑا سا گیپ ضرور آیا. لیکن بعد میں نے پھر اپنے پرانی روش پہ اختیار کیا. اور کچھ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے نئی اصناف کو بھی دیکھتے ہوئے کہ لوگوں نے کتنی اچھی شاعری کی ہے اور میں کہاں ابھی تک اسی چکر میں ہوں. تو تھوڑا بہت میں نے اپنے آپ کو تبدیل بھی کیا، وہ بھی بہت ضروری ہے. آج ضرور نظمیں سنیں گے لکھی لیکن میں نے. آپ سے. تو اور یہ چیزیں آخر میں ہم نہیں، اب تو اس عمر میں تو اپنا کان بھی اچھا ہے تو اپنے بے سرے پن کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. ترنم کی آپس سے فرمائش کی تو میں ترنم سے پڑھوں گا، پھر کوئی ہال میں رہے گا نہیں. پھر اس سے بہتر ہے کہ مانگنے سے تھوڑی ہوتا ہے. ہاں اگر آپس سے کہا تو وہ میں پھر پڑھوں گا، پھر ہال میں رہے گا نہیں کوئی. افتخار عارف صاحب، یہ آپ نے پہلے بھی جیسے یہ بہت اہم بات کی کہ کوئی سوچ کے تو مشاعرے کے لیے نہیں لکھتا، لیکن پھر کچھ شاعری کو اس خانے میں بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ مشاعرے کی شاعری ہے. تو شاعر کس لیے مشاعرے میں شعر، وہ داد سمیٹنے کے لیے شعر کہتا ہے، یا وہ صرف اپنی لیے اور اپنے ہی معیار کو دیکھ کر، اور یا سامعین کو اپنے معیار پر لاتا ہے؟ جی دیکھیے، ابھی افضال بات کر رہے تھے. اب میں جن لوگوں نے کل رات کو ان کا مشاعرہ سنا یا ان کو پڑھتے ہوں، تو ممکن ہے بہت سے شعراء بھی ان کا کلام صحیح پڑھ نہیں سکیں، اس لیے کہ یہ اس طرح کے ڈکشن میں لکھتے ہیں. اور بھی بعض شعراء، مثلا راشد کو مثلا مشکل ہے بہت، یہ ہیں مشکل ہیں بہت، شاید تھوڑا بہت میں بھی اضافتوں سے گریز نہیں کرتا ہوں. تو 2 باتیں بہت سمجھنے کی ہیں. مشاعرے کا ایک نقصان ضرور ہوتا ہے کہ بعض جو کچے شعراء آ جاتے ہیں مشاعرے میں، داد اورینٹڈ شاعری ہونے لگتی ہے. داد اورینٹڈ شاعری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غزل چل گئی اور اس کے مضامین چل گئے، اور وہ اگلے دن آپ نے دیکھا کہ 5 اور نوجوان شاعر یا بزرگ شاعر بھی، بزرگوں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ نوجوانوں سے مستعار لیتے ہیں اور مضمون، اور وہ کیونکہ ان کی گرفت اچھی ہوتی ہے دسترس شعر پہ وہ کہنے لگتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور داد اورینٹڈ شاعری پڑھنے لگتے ہیں. اچھا، ظاہر ہے ہمارے جوش صاحب ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے کہ موٹا مال، یہ مشاعرے کے مال کو وہ کہتے تھے یہ موٹا مال ہے، اور یہ میں مشاعرے میں پڑھتا ہوں. تو کتاب میں لکھا جانے والا کلام بالکل جداگانہ ہوتا ہے مشاعرے میں. مشاعرے کی ضرورتیں اور شاید ہوتی ہیں، مگر یہ خالصتاً ادبی سرگرمی نہیں ہے، مگر یہ ایک تہذیبی سرگرمی ہے جو ادب سے تعلق ہے اس کا. تو اس کو ایک تہذیبی سرگرمی کے طور پر کسی دنیا میں، اور کہ ہم سبھی دنیا کے مختلف حصوں میں آتے جاتے رہتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی، جو یوسی صاحب نے ایک اعتراض اس پر کیا کہ کوئی ایک ایسا شعر جو 10,000 آدمیوں کو بیک وقت سمجھ میں آ جائے، وہ شعر نہیں ہوتا. مگر ممکن ہے کہ وہ اس کے نوانسز کو نہ سمجھ رہا ہو، مگر جتنے لوگ تھے وہ سب اقبال کی جیسی شاعری کو مجمع میں بھی پسند کر رہے تھے. فیض صاحب کوئی آسان شاعر نہیں ہیں، راشد صاحب سے وہ کم مشکل شاعر نہیں ہیں، مگر فیض صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی پوری نظمیں یاد ہیں. مثلا زہرا آپا لحن سے پڑھتی ہیں، تو زہرا آپا جب لحن سے نہیں پڑھتی تھیں اس وقت بھی ہم ان کے نہیں ہم ان کے 50 شعر ابھی بھی سنا سکتے ہیں. یعنی میری عمر اب 80 برس کی ہو گئی اور حافظہ میرا ساتھ نہیں دیتا، مگر میں ان کے تو کم از کم آدھے زیادہ کلام کا حافظ ہوں. حافظے سے اگر مشاعرے کا کوئی یادگار واقعہ آپ سنانا چاہیں؟ جی میں تو نہیں سنانا چاہوں گا، بچی سنانا چاہیں گی.
بچوں کے بہت سے واقعات ہیں جو میں نے ان سے کہے تھے آپ ضرور سنائیے گا، اس لیے کہ یہ سناتی نہیں ہے اور مجھے یاد ہے. تو ایک آدھ ان کے لہن کے حوالے سے ایک آدھ واقعہ ہے جو مجھے انہوں نے سنایا ہوا ہے، تو یہ خود ہی سنائیں تو بہتر ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں، میں بتاتی ہوں. پہلے میں ایک مشاعرے میں ایک صاحبزادے آئے، انہوں نے غزل پڑھی بڑی اور بہت داد سمیٹی. کہیں دور پہ جیسے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ آدمی تھے، تو انہوں نے کہا صاحبزادے توقف فرمائیے، ہماری طرف ذرا سے 2 منٹ کو ٹھہریے، ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے غزل سنائی ہے یہ ہمارے رشتے کے پھوپھا تھے، ناطق گلاوٹھی ان کی ہے. تو اچھا، اور یہ لوگوں کو یاد بھی ہے. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح فرمایا، ہم نے کب کہا کہ یہ ہماری ہے. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. ذرا وہ بھی سنائیے کہ اگر کوئی شعر وزن سے گر رہا ہوتا اور کوئی شعر پڑھتا تو جوش صاحب کہا کرتے تھے پھر سناؤ. ہاں کیا کہا؟ جب 2 دفعہ وہ کہتے تھے تو اسے اندازہ ہوتا تھا سارے آڈینس کو بھی کہ اس پہ ایک مصرے میں نقص تھا. باقی باتیں پھر اب ذرا افضال سے بات کر لیں. نہیں، میں صرف ترنم پر ایک یعنی حقیقت سنانا چاہتا ہوں. واقعہ نہیں کہ بنگلہ دیش میں کافی لوگ ہیں ابھی بھی جو اردو بولتے ہیں، بہاری کہلاتے ہیں. تو اور ظاہر ہے کہ وہ غریب بھی ہیں اور اس طرح کی مشاعرے بہت ہوتے ہیں وہاں چھوٹی سی آبادی میں. تو وہاں جس طرح کے ابھی ترنم کی بات کی گئی نا، تو مکروہ الصوت بہت سارے شاعر جمع ہو گئے جو ترنم میں اپنا کلام سناتے ہیں. تو انہوں نے اس کے 2 حصے کر دیے. ایک تو مشاعرہ ہے جس میں آپ تحت میں جس طرح پڑھتے ہیں، اور دوسرا یعنی جو ان کی سرگرمی ہے اس کو ترنم کہتے ہیں. مطلب آج فلاں محلے میں ترنم ہوگا، یعنی وہ شاعر جو کہ ترنم سے پڑھتے ہیں ان کو ایک طرف کر دیا گیا. تو صرف میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا اہم بات آپ نے اور دلچسپ بات بتائی ہے. کشور نائٹ صاحبہ، یوں تو زہرا آپا بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن عورتوں کا مشاعرے میں ظاہر ہے وہ زہرا آپا کا بھی اس میں بہت کردار ہے. ان کا آنا، ان کا پھر شعر پڑھنا، تو اس میں سے کئی معنی نکلنا، وہ ایک پوری جرنی جو آج عام ہو گئی ہے کہ عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ مشاعرے میں. لیکن آپ نے وہ دور دیکھا ہے جب بڑا اس پہ ایک کامنٹس ہوتے تھے. اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گی؟ آئے ہائے کیسا موضوع ہے. بہت سی جو شاعرات بنی ہوئی تھی اور میرے زمانے میں، زہرا آپا کے زمانے میں بھی ہوں گی، میرے زمانے میں، لیکن اس کا آبویس وہاں سے ہو جاتا تھا کہ ایک تو وہ بڑا میک اپ کر کے اور کپڑے پہن کے نئے قسم کے اور نئے اس میں تیار ہو کے جاتی تھی، اور ہم لوگ جیسے یہ ہے جیسے میں ہوں اسی طرح ہم چلے جایا کرتے تھے. تو پھر وہ مجھے اس طرح پتہ چلا ان کا کہ شہزاد اور فراز وغیرہ سب کہیں پتہ کرو یہ کون ہے. تو ذرا وہ ایک کھانے کے وقت وہ جو شاعرہ بنی ہوئی تھی وہ قتیل صاحب کے پاس گئی اور اس نے کہا قتیل صاحب مینوں پھر بھول گیا ہے، بتلا کی ہوتا ہے تے مقتا کی ہوتا ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بڑی بھی شاعر تو ہے. میں نے ان لوگوں کو بتایا، انہوں نے مجھے انفارمر بنایا ہوا تھا. تو اس لیے وہ بھی شاعرات جو ہوتی ہیں وہ صرف مشاعرے کے لیے ہوتی ہیں، ادب کے لیے نہیں ہوتی، نہ سنجیدگی کے لیے ہوتی ہے. لیکن اب بھی ہوتی ہے، اور انڈیا میں تو اتنی زیادہ ہیں. انڈیا میں تو جینوئن شاعرات 2-3 ہیں بس. تو وہ بنی ہوئی جو شاعرات ہوتی ہیں ان کو لوگ سن لیتے ہیں، لیکن لوگوں کو سنجیدگی سے انہی لوگوں کو لیتے ہیں. مثلا میں نے کبھی بھی ترنم سے نہیں پڑھ سکی اور میں پھسڑ نہیں ہوں شعر پڑھنے میں، افتخار کی طرح رواں تو نہیں ہوں. لیکن یہ کہ لوگوں نے مجھے سنا، اس لیے سنا کہ میں مختلف انداز سے مختلف چیزوں کو لیتی تھی اور مختلف انداز سے پیش کرتی تھی. تو بس یہ باتیں جب اس لیے میں نے مشاعرے بھی زیادہ نہیں پڑھے، لیکن جب بھی پڑھا ہے لوگوں نے سنجیدگی سے لیا اور میں نے سنجیدگی سے پڑھا. بنے ہوئے شاعر بھی ہیں، شاعرات کا آپ نے کہا بنی ہوئی شاعرات، تو بنے ہوئے شاعر بھی ہیں. اب تو بنی ہوئی شاعرات نہیں ہیں، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ میرے سامنے اتنی ساری شاعرات کراچی میں بھی ہیں اور لاہور میں بھی ہیں، اور ایک دانہ بتا دیتا ہے کہ کون شاعر ہے کون شاعر نہیں ہے. واہ واہ. تو اس لیے ان کی ماشاءاللہ اب بہت لوگ
اور پروین شاکر سب سے پاپولر شاعر اس لیے تھی، ایک تو اس کا تحریر بہت اچھی تھی، مصرے بہت اچھے تھے، دوسری یہ کہ مردوں کو بہت پسند آتی تھی. میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، یہ مصرع بار بار وہ کہتے تھے. تو میں نے اس سے ایک دفعہ پروین کو میں نے کہا تھا، میں نے کہا پروین بس کرو، بہت سنا لیا، میرے سامنے پڑھو گی تو میں تھپڑ لگا دوں گی. تو پروین نے کہا تمہارے لیے تھوڑی سناتی ہوں، جن کو مزہ آتا ہے اس کا انہی کے لیے سناتی ہوں. لیکن وہ بھی بعد میں سنجیدہ شاعری پہ بات کرتی تھی. افضال صاحب، آپ یہ بتانا چاہیں گے، جیسے یہ ایک بات ہوئی کہ براہ راست تعلق قائم ہوتا ہے، آپ کیونکہ اس کے دور کے بڑے شاعر ہیں، نثری نظم بھی مشاعرے میں اسی طرح سنائی جاتی ہے اور اس میں بھی یہی تعلق قائم ہو جاتا ہے سننے والوں سے؟ دیکھیے، میں یہاں بیٹھا تو ہوں اور پتہ نہیں کیوں اتنے معزز شعراء کے ساتھ مجھے بیٹھا دیا گیا. میں نے زندگی میں مشکل سے کوئی 20 مشاعرے پڑھے ہوں گے، اور وہ بھی جو یہ ادبی سلسلہ شروع ہوا، اور آصف فروخی صاحب میرے بہت دوست تھے، میں ان کی درخواست کو میں وہ نہیں کر سکتا تھا، میں سرسری طور پر. تو لیکن شعر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے سننے والے کو کسی نہ کسی طریقے سے. اور یہ سوچنا حاضرین کی شکل دیکھ کے، میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں کہ یہ اندازہ لگا لوں کہ کس حد تک یہ شعر شناس ہیں، سخن شناس ہیں، یہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی. پھر تو بہت مشکل ہے، پھر دو کا پہاڑا ہی سنا سکتے ہیں جو سارے لوگ سمجھ لیں گے. تو جو آپ شعر کہہ رہے ہیں اس میں ڈرنا نہیں چاہیے. تو نثری نظم میں نے پڑھی اور بہت جگہوں میں پڑھی، بعض ایسی جگہوں پہ بھی پڑھی جہاں اردو بولنے والے بہت کم تھے، لیکن جس طرح غزل سمجھ رہے تھے لوگ، جس حد تک اس کو ستائش کر رہے تھے، نظمیں بھی ان کی سمجھ میں آ رہی تھیں. اور کچھ ان سے جو ان کی جو باڈی لینگویج آپ کہہ لیں، جو کچھ کہہ لیں، تو اس سے مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری بات ان کی سمجھ میں آ رہی. میں ایک بات یہاں پر اس سے ہٹ کے، ابھی پتہ نہیں کچھ ذہن اس طرح گھوم رہا ہے تو یاد آ گئی. ایک فارسی کے شاعر تھے مرزا جلال اسیر، بہت بڑے شاعر ہیں. تو ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ جو آپ شعر کہتے ہیں یہ تو لاکھوں میں کوئی ایک سمجھتا ہوگا. تو اسیر نے کہا میں اسی کے لیے کہتا ہوں. واہ 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 واہ، کیا عمدہ باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت آڈینس تو مجھے یقین ہے کہ ان کو کتنا اچھا لگ رہا ہوگا. پینل سے میں پوچھنا چاہوں گا کوئی بھی اختتامی کلمات، اور میری خواہش اور آئی تھنک آڈینس کی بھی یہ ضرور ہوگی کہ کوئی مشاعرے کے یادگار واقعے پلیز ضرور سنائیں. کوئی بھی اختتامی کلمات مشاعرے کے، کوئی بھی لینا چاہے آپ، کوئی مشاعرے کا واقعہ سنائیں. ضرور میں تو کتاب لا کے بہت قصے ہیں بیٹا. یہ کون سا والا؟ ارے اب لہن نہیں آئی. میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ دیکھیے، ایک تو میں اس میں یہ بات ایک کہنا چاہتی ہوں کہ ایک جملہ ہمیشہ ہر شاعرہ نے سنا ہوگا، ہمارے زمانے میں تو کم سے کم یہ تھا کہ یہ خود نہیں لکھتی ہیں، کوئی ان کو لکھ کے دیتا ہے. یہ تو بہت چلا. ایک نانا ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں. بڑی مشکل سے پھر لوگوں کو یقین آیا کہ عورت جو اصل میں اس میں لوگوں کی بھی خطا نہیں تھی، کیونکہ بڑی حد تک شاعری جو تھی وہ ایک خاص طبقے کے ساتھ اس کی مطلب پہچان تھی وہ. لیکن پھر اشرافیہ میں جب آئی، جب خواتین نے، اس میں ادا جعفری کی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے تحت میں پڑھا، اور سوچئے کہ ایک خاتون کس زمانے میں وہ لکھ رہی ہیں، کس ماحول میں وہ رہ رہی ہیں، کہ ان کو اپنے گھر کا صدر دروازہ تک دیکھنے کی اجازت نہیں. سمجھ گئے؟ تقسیم سے پہلے کی بات ہے. اس میں انہوں نے 1942 میں ان کی کتاب چھپ گئی، اور قاضی عبد الغفار جیسے آدمی نے ان کا دیباچہ لکھا، اور اس میں نظم مورہ بھی تھی، اس میں غزل بھی تھی، اور اس میں بہت خوبصورت ایک گیت بھی تھا. وہ میں نے پہلی کتاب جس سے میرا حوصلہ بڑھا وہ ان کی کتاب تھی. تو کنٹریبیوشن خواتین کا، میں اس لیے نہیں کہتی کہ میں خود عورت ہوں، ہماری لڑکیوں نے، ہماری خواتین نے بہت اچھے اچھے شعر کہے.
اور بڑے بلند پایا شعر کہیں. تو یہ سلسلہ ایک سے دوسرے پہ چلتا رہتا ہے. چلتا رہتا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اگر ہندوستان کی خواتین مشاعروں میں آنا چھوڑ دیں. میں ہندوستان کی خواتین کا میں گزارش کروں کہ ایک بی بی مشاعرے میں تشریف لائیں اور ہندوستان میں ہی مشاعرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں جو اب غزل پیش کروں گی وہ میں نے درگا ایک راگنی ہوتی اس میں میں نے کمپوز کی ہوئی، راگ درگا میں کمپوز کی ہوئی. تو یہ صورت احوال تھی. مشاعرے کے بارے میں کو بہت زیادہ یعنی جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ تمام ادب کے نام پر جتنی کتابیں چھپتی ہیں وہ سب کتابیں یکساں ایک معیار کی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح مشاعرے میں جو شعراء تشریف لاتے ہیں وہ سب ایک معیار کے نہیں ہوتے اور سب طرح کی شاعری ہوتی ہے. مگر مجھے تو میں تو مشاعرہ جیسا ادارہ تہذیبی ادارہ کوئی انسٹیٹیوشن کسی اور معاشرے میں نے نہیں دیکھا. مثلا میں نے اب یہ نہیں دیکھا کہ جہاں سے ہم ٹریس کرتے ہیں مشاعرے کو ہندوستان والے کسی اور جگہ سے ٹریس کرتے ہیں. وہ کالی داس وغیرہ سے بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلے سنسکرت میں مشاعرے ہوا کرتے تھے اور ایسے ہوتا تھا پھر عربوں میں ایسے ہوتا تھا. اب مثلا عربوں میں جو مشاعرے ہوتے تھے وہ ہوتے تھے مگر اب وہاں اس طرح کے مشاعرے نہیں ہوتے. ایرانیوں میں محفلیں ہوتی تھیں اب وہ اس طرح کی محفلیں نہیں ہوتی. مگر ہمارے ہاں مشاعرہ ابھی تک قائم ہے اور ابھی بھی مشاعرہ سنا جاتا ہے. تو بحیثیت یورپ میں امریکہ میں بہت بڑے بڑے شعراء کو میں نے دیکھا کہ ان کی محفلیں ہوتی ہیں 50 آدمی اگر آ جائیں بڑے آدمی کے سننے کے لیے کسی ٹیڈ ہیوز کو سننے کو جارج میکبیتھ کو سننے کو کوئی نہیں. مگر ہمارے ہاں آج بھی یعنی 10,000 15,000 آدمی بھی آ جاتے ہیں اور نشستیں بھی ہوتی ہیں تو کوئی اس میں قید و بند کی صورتیں نہیں ہیں. شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو فخر کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری تہذیب میں ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپ آ کر شعر سنا سکتے ہیں, آپ اپنی نثری نظم پڑھ سکتے ہیں, آپ اپنی ترکیبوں کے ساتھ فارسی آمیز اردو میں گفتگو کر سکتے ہیں, ان سے آپ مزاحمت کے شعر سنا سکتے ہیں, ان سے آپ عرفانیات کے شعر سنا سکتے ہیں. ایک تنوع جو ایک مشاعرے میں آپ کو ملتا ہے وہ کسی ایک بڑے ادبی رسالے سے کم نہیں ہوتا اور اس پہ فخر کرنا چاہیے. ادب کی ایک شکل ہی ہے. مشاعرے سے کتاب تک کتنے لوگ آتے ہیں یہ پھر کبھی اور بات ہوگی, لیکن ادب جن بھی چیزوں سے دکھتا ہے تو اس میں یہ ہے. کچھ ناہید آپا کچھ کہیں گی مختصراً اور پھر ہم اس ادبی شکل پہ سوال کریں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں سوال مختصراً. ہاں مجھے یہ بتانا تھا صرف, اور جو میرا مطالعہ ہے کہ گزشتہ 30 برس میں پاکستان میں مشاعرے بہت ہونے لگے. کیوں ہونے لگے؟ ہر ڈپٹی کمشنر کے پاس انٹرٹینمنٹ فنڈ ہوتا ہے, اس میں اس نے ایک میلہ مویشیاں رکھنا ہوتا ہے, ایک مشاعرہ رکھا ہوتا ہے. اب اس میں جو اویلیبل شاعر ہوتے ہیں اس کو قریبی ڈسٹرکٹ کے یا اس کے رشتہ دار یا اس کے ہم اثر ان کو بلا لیتا ہے اور اس طرح ہر گلی گلی محلے محلے ہر ضلع میں مشاعرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مشاعرے کو اس سے فروغ نہیں ملتا, بدنامی ہوتی ہے, برا لگتا ہے کہ ہر غیر شاعر بھی شاعر بنا ہوا اس پہ شاعر تو نہ رہا ہوتا ہے. لیکن ڈپٹی کمشنر کو پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے اس لیے اسے وہ کام کرتا ہے. اس چیز کو ہمیں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ ہمارے یہاں جو ادبی ادارے ہیں مثلا انہوں نے اپنے آپ کام کیا ہے, احمد شاہ اپنے یہاں کر رہا ہے, ان لوگوں کو سینس ہے یہ کہ مشاعرے میں شاعری کیسی ہوتی ہے. بس اللہ کرے کہ ہم بہتر کہنے لگیں. بالکل آپ نے, اور انٹرٹینمنٹ کا بھی جو لفظ استعمال کیا تو بالکل ہم آڈینس کی جانب کرنا چاہیں گے. جی سر.
यहाँ आमियाना शायरी की गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं भी एक चंद मुशायरे जो मैंने शिरकत की तो उसमें मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कमरा है, कमरे के आगे खिड़की जी है। जी। लेकिन उसके बाद मैंने जब अकबर अल आबादी दोबारा पढ़ा तो मुझे वो उसी वज़न के ऊपर है शायरी बहुत सारी। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो बात हो रही है कि आम ऐसे अफराद अशार पढ़ रहे हैं जो जिनके अंदर वो शेरी जो असातिज़ा की हिस्स है वो शायद नहीं है। लेकिन जब मैं अकबर अल आबादी को अभी पढ़ रहा था तो मुझे हैरानी हुई कि बहुत उसके अंदर वैसे ही अशार हैं। जी नुक्ता आ गया। समझे नहीं सवाल। नहीं, अकबर इलाहाबादी के अशार तो आम अशार नहीं थे। नहीं थे। हाँ नहीं थे। वो नहीं थे। देखिए इसमें ऐसे है, अकबर इलाहाबादी शायर हैं मगर उन्होंने उसलूब मिज़ाह में शेर लिखे हैं, तो वो बहुत बड़े शायर हैं। और अपने दौर की सवानें उनमें नहीं उनकी जो अदबी क़द क़ामत है वो किसी बड़े शायर से कम नहीं है। वो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। आप देखिए उनके हर शेर में उस ज़माने की तारीख़ है। मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा, वो आज के ज़माने का शेर है। शेख जी के दोनों बेटे बाहुनर पैदा हुए, एक हैं खुफिया पुलिस में और एक फांसी पा गए। वाह 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 वाह। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की पूरी तारीख़ है, किस तरह हुकूमत हो रही थी। शेख जी के दोनों बेटे बाहुनर पैदा हुए, एक हैं खुफिया पुलिस में और एक फांसी पा गए। सवाल इजाफत कोई बुरी चीज़ नहीं है, इजाफत शेर का हुस्न नहीं। हमारे जो उस पे इंस्टीट्यूशन जो इदारे हैं वो बता रहे हैं कि उनका कदो क़ामत और फिर वो ज़रूरी नहीं है। आप फातिमा, हाँ फातिमा देखें, अकबर इलाहाबादी अगर इजाफत भी इस्तेमाल करते तो सलीके से करते, वो बड़े शायर थे और शायरी को जानते थे। सवाल करो। लेकिन मैं अपना मेरा ख्याल है ये अकबर का शेर है कि नाले बुलबुल शहदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। तो इजाफत भी है, फ़ारसी अल्फाज भी हैं और पूरा तगज़्ज़ुर भी मौजूद है। बजिया, फातिमा बजिया। मैं इसीलिए उठ के सामने आई कि इजाफत पे जो बात हुई है शायद ये बहस मेरे यहाँ भी छिड़ी थी और मैंने ये कहा था कि असातिज़ा भी तीन इजाफतों को पसंद नहीं करते थे और हमारे आज के दौर में बहुत से शोरा हैं जो ऐसा करते हैं। बात यह है कि शायरी में सलीक़े इजहार भी होता है और वक़ार लफ्ज़ी भी होता है। तो अभी आपने अगर वक़ार लफ्ज़ी बताया, देखिए हाँ। अब आप वक़ार लफ्ज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही इजाफत के साथ। हाँ, तो नहीं, जहाँ इजाफत फितरी, सवाल कोई अगर आप करना जहाँ इजाफत नहीं, इतने बड़े मजमे में जब बात हो तो बात की वजाहत, जहाँ इजाफत फितरी अंदाज में आ रही हो जो हमारी आम गुफ्तगू में भी होती है, हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में, वहाँ आनी चाहिए। और मुशायरे के रवैयों में मैंने ये भी देखा है और गवाही देंगे आप सब अकाबरीन जो मुशायरे में, कि बाज़ मुशायरे पढ़ने वाले इब्तिदा में ये करते थे कि असातिज़ा की कोई गज़ल उठाते थे और ज़मीन वही होती थी, इजाफतें भी वही होती थी। लेकिन कमेंट्स तो ये हम जो हमारे आलिम शायर बैठे हैं इनसे कोई सीखना चाहते हैं हम तो कोई मैं यही सवाल कहना चाहती हूँ कि ये इस बात को बता दें कि सलीक़े इजहार क्या होता है। देखिए मुझे तो सलीक़ा इज़हार क्योंकि है नहीं, इसलिए मैं उस्ताद सैयद से कहता हूँ। देखिए फातिमा ने बात तो बहुत अच्छी की है कि अगर हम इजाफतों की भरमार कर दें तो भी शेर अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इजाफतों का गला काट के उसको बाहर कर दें तभी शेर अच्छा नहीं हो सकता। तो ये तो शायर की सलाहियत और तौफीक पर है। और जो इजाफतों के साथ उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में जो मुझे सबसे खूबसूरत शेर मिलता है वो ये है कि दिल खूशुदे कश्मकशे हसरत दीदार, आईना बदस्ते बुते बदमस्ते है ना है। कोई लिख के दिखा दे। 8 इजाफतों के साथ ये शेर है और ये किसी भी ज़बान में बहुत आला तरीन शेर।
آپ جی والنٹیئر مائک لائیں. اور آپ زہرا آپا کیونکہ کل مشاعرے میں نہیں تھیں تو اگر ایک آپ کچھ سنانا چاہیں, وہ بھی بار بار فرمائش کر رہی ہیں. قصہ یہ ہے کہ آج کل میں ذرا کم سن رہی ہوں اس کان سے. ظاہر ہے بڑھاپا ہے, تکالیف تو ہوں گی. تو ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں تو ڈاکٹر افتخار, وہ افتخار صلاح الدین, وہ ایکسپرٹ ہیں اس کے. تو میں نے کہا چلو اپنے سماعت پر ہی ایک شعر لکھ کے ان کو دے دیتی ہوں. تو لیکن میں فاطمہ سے معذرت خواہ ہوں, اس میں اضافت بہت ہے. تو اس لیے موسم باغ سماعت پہ خزاں آنے لگی, موسم باغ سماعت پہ خزاں آنے لگی, دیر لگتی ہے گلے حرف کو کھلتے کھلتے. واہ 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 واہ, دیر لگتی ہے گلے حرف کو کھلتے کھلتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کہتا. تو مجھے امید ہے کہ آڈینس کو اب پتہ چلا ہوگا آج کے بعد کہ مقطع کی ہوندہ ہے اور مطلع کی ہوندہ ہے. 100 شعر ایک جلسے میں کہتے تھے ہم امیر, جب تک نہ شعر کہنے کا ہم کو شعور تھا. بہت شکریہ. میرے بیٹا کو بہت پسند ہے. اور you all are requested to please be seated now. We are going to start our new session. Our next session is Urdu Literature in London, the 80s in the Limelight. The moderator of this session is Pirzada Salman, and the speakers are ہمارے بہت ہی محترم افتخار عارف, محترمہ کشور ناہید اور محترمہ زہرا نگاہ. آپ لوگ تشریف رکھیے, ہم سیشن شروع کر رہے ہیں. پلیز بیٹھیے, تشریف رکھیے. جی تشریف رکھیے پلیز. آپ لوگ تشریف رکھیے, ہم سیشن شروع کر رہے ہیں. کشور آپا بیٹھیے, کشور آپا کا بیگ دیکھ لیجیے. کشور آپا بیٹھیے. یہ کہاں جا رہی ہیں؟ اچھا اچھا. کشور آپا 2 منٹ میں لوٹ رہی ہیں, پھر ہم سیشن شروع کرتے ہیں. مسعود کی نسل میں تو کوئی اضافت نہیں ہے. مسعود کی نسل میں اضافت بہت کم, نہ ہونے کے بعد مسعود کی نسل کر دیں شروع. مجھے کسی نے اشارہ کیا, اس لیے میں نے پوچھا. اچھا ہو, بہت اچھا. کہہ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں, عارف صاحب منع کر رہے ہیں.
بس جیسے ہی کشور آپا آتی ہیں ہم یہ اگلا سیشن شروع کرتے ہیں. اچھا. کہاں کے نام و نسب، علم کیا فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. یہ سیشن جو اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا آغاز کر رہے ہیں، یہ منسوب ہے 1980 کے لندن سے، جب وہاں اردو کے بہت سارے ادیب مقیم تھے، وہاں رہتے تھے. میرے خیال میں یہ بہت اہم سیشن ہے. جس نے بھی اس کو چنا ہے اس کو بہت داد، کیونکہ یہ ایک اب تک اس موضوع پر نہ کچھ بات کی گئی ہے نہ کچھ لکھا گیا ہے. تو یہ ایک دستاویزی شکل میں بھی ان کے جو جواب آئیں گے، میرا خیال ہے وہ کوئی ریسرچر اگر اس کو دستاویزی شکل میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے. ٹائم ہمیں بہت کم ملا ہے، آدھا گھنٹہ، تو اس لیے میں کروں گا یہ کہ مختصراً ابتدائیے کے بعد ان سے دو سوال پوچھوں گا، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ ان سے بےتاب ہیں بات کرنے کے لیے، تو آپ لوگ ان سے بات کریں. دیکھیے بیتی دو یا تین صدیوں میں جہاں شاعروں اور ادیبوں کے لیے ان کے آبائی وطن بہت اہم رہے ہیں، وہاں ایک اور ایسا شہر بھی سامنے آیا ہے جس کو انہوں نے اپنی فکری اور تخلیقی کاوشوں کے لیے بہت سازگار پایا، اور وہ تھا لندن. مثال کے طور پر کارل مارکس جرمنی میں پیدا ہوئے، لیکن اپنی اشتراکی سوچ کا انہوں نے بہت سارا پرچار جو تھا وہ لندن میں رہ کر کیا. اسی طرح ٹی ایس ایلیٹ جو 20ویں صدی کے غالباً سب سے اہم شاعر اور سب سے اہم نقاد ہیں، امریکہ میں پیدا ہوئے، لیکن عمر کا جو دوسرا نصف ہے وہ برطانیہ میں گزارا اور لندن میں بہت کام کیا، نظمیں لکھی، دوسری شادی بھی لندن میں کی. اسی طرح 1980 کی دہائی میں ہمارے اردو کے بہت سے ادیب لندن میں مقیم تھے، جمع ہو گئے، اتفاق کی بات ہے. اور اس کی 3 وجوہات تھیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ لوگ روشنی ڈالیں گے. ایک وجہ تو سیاسی تھی، کچھ لوگ سیاسی وجہ سے جمع ہوئے، لندن میں گئے. کچھ لوگ پیشہ ورانہ وجہ سے، یعنی کسی کی نوکری ہو گئی وہاں. اور کچھ لوگ ذاتی وجوہات کی، یعنی کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا شوہر وہاں، کسی کی بیوی، تو اس وجہ سے وہ لندن میں مقیم ہو گئے. انجمن ترقی پسند مصنفین کی جب بنیاد کی جب 50ویں سالگرہ منائی گئی، تو اس کے لیے بھی لندن کا انتخاب کیا، لکھنؤ یا دلی یا لاہور کا نہیں. تو اس نسبت سے لندن ایک بہت اہم شہر کے طور پر سامنے آتا ہے. اور ہم آج اس سیشن میں یہ سوچیں گے، یہ بات کریں گے کہ لندن میں اس وقت کیا خاص بات تھی. اچھا، عارف صاحب اور زہرا آپا 1980 کی دہائی میں لندن میں مقیم تھے، اور یہ وہاں کا جو ادبی منظرنامہ تھا اس سے بخوبی واقف ہیں. عارف صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا. میں صرف آپ لوگوں کو بور نہیں کریں گے، 2 سوال پوچھیں گے، پھر آپ سے چاہیں گے آپ لوگ انٹریکٹ کریں ان کے ساتھ. عارف صاحب کا اردو مرکز سے بہت تعلق رہا ہے، اور عارف صاحب میں تو پہلا سوال تو آپ کا اردو مرکز کے حوالے سے، اور لندن کی ذرا سی مجھے ایک اہمیت بھی بتائیے جو میں نے تھوڑا سا ابتدائیہ دیا، کہ ادبی اور فکری فضا کے اعتبار سے لندن کی اہمیت، اور دوسری جو اردو مرکز وہاں تھا اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے اس میں آپ نے لمبا سوال کر دیا ہوا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ لندن ہمیشہ سے ایک بہت ہی بڑا تہذیبی ادبی مرکز رہا، اور جنوبی ایشیا کی وجہ سے ہم اس کی ایک کالونی تھے. تو لندن اس حساب سے بہت اہم تھا کہ وہاں اردو کا بر صغیر سے باہر سب سے بڑا ادارہ اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز تھا، جہاں ریال فیصل اور خورشید اور ڈیوڈ میتھیوز اور کرسٹوفر شیکل اور خالد حسن قادری جیسے لوگ کام کرتے تھے. ایک سویس جس کو کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا. دوسرا ایک بہت اہم ادارہ تھا برٹش لائبریری، انڈیا آفس لائبریری اور برٹش لائبریری، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں اور ریکارڈز، اور خاص طور پر ہمارے علاقے کی وہ کتابیں اور ریکارڈز وہاں موجود تھے. چنانچہ تمام تحقیقی مواد، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہ رہا ہو، جنوبی ایشیا کے بارے میں وہاں فراہم تھا. تیسرا ایک بہت اہم ادارہ تھا بی بی سی، اور بی بی سی کا بش ہاؤس، اور اس کی ایک بہت بڑی تہذیبی، ثقافتی، ادبی اہمیت تھی جس کو یاد رکھا جانا چاہیے. اس کے بعد جب ہم لوگ گئے اور لندن میں بھی اردو مرکز کا قیام عمل میں آیا، آغا حسن عابدی صاحب اور الطاف گوہر صاحب، مشتاق احمد یوسفی صاحب، ابن حسن بنی صاحب، اور وجیہ یہاں تشریف فرما ہیں. جب اس کا افتتاح ہوا تو فیض صاحب نے
اس کا افتتاح کیا تھا، اور میرے ریکارڈ کی کاپی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آج ہم زہرا کے ساتھ اردو مرکز میں آئے اور ہمارے وغیرہ وغیرہ، اور تفصیل سے ہمارے لیے دعائیں لکھی تھیں. اچھا، اب وہ جو لندن تھا اس میں بہت بڑی شخصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں تاب گوہر تھے، وہاں مشتاق احمد یوسفی تھے، اس سے پیشتر وہاں عبداللہ حسین اور ساقی فاروقی، ضیاء الدین تو برمنگھم میں رہتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے، نون راشد باہر رہتے جاتے تھے. اور اس میں یعنی بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو ہم ادبی طور پر اس طرح شاید نہیں جانتے ہیں، مگر ان کی ایک تہذیبی ضرورت تھی. جیسے ہندوؤں میں بعض لوگ تھے ہندوستان کے، جیتندر بلو، حکیم دھرمپال، راج کھیتی، یہ بلونت وغیرہ، یہ تمام. پھر صاحب قزلباش ایک بہت ہی اہم شخصیت تھیں، وہ یہاں سے گئی تھیں، اور وہ بی بی سی کے درمیان اور اردو مرکز اور اردو والوں کے درمیان ایک بڑا رابطہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے اطراف پھر ایک بہت بڑا جتھا سیاسی لوگوں کا آیا ہوا تھا ادھر، شہرت بخاری، فارغ بخاری اور احمد فراز اور سمجھیے افتخار اور جاوید حکیم قریشی، اور جو لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے تھے. تو گویا ایک فضا سی وہاں بن گئی تھی. وہاں سے ہم نے بہت سی کتابیں شائع کیں، بہت تقریبات. کوئی ایسا بڑا آدمی بر صغیر کا نہیں ہے جو اردو مرکز کے لندن کے زمانے میں وہاں نہ آیا ہو. پھر ماجد بھائی اور زہرا آپا کا جو گھر تھا اس کی ایک مرکزی حیثیت تھی. جو بھی وہاں آتا وہ ان کے ہاں مقیم ہوتا، اور یا کم از کم وہاں محفلیں ہوتی. بجیوں کی جب باری آئے گی وہ سب ان کی تفصیلات بتائیں گے. اچھا، اب میں گزارش کروں کہ ہندوستان سے قرۃ العین حیدر، گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمان فاروقی اور سردار جعفری اور کیفی اور اختر الایمان اور علی احمد سرور، اور آپ کسی کا نام لیں وہ سب کے سب. پھر ہندوستان یہاں پاکستان سے جمیل جالوی صاحب، ممتاز مفتی اور مختار مسعود اور منظور الہی، یہ تمام بزرگ، قدرت اللہ شہاب اور ادا جعفری، اور جو بھی بڑے لکھنے پڑھنے والے اس زمانے میں تھے، یہ سب وہاں تشریف لاتے تھے. اور اس کی محفلوں ہم نے وہاں سے بہت سی کتابیں چھاپی. فیض صاحب کا جو کلیات تھا وہ خواجہ شاہد حسین صاحب نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے، یاسمین شاہد سے، انہوں نے چھاپا تھا. سارے سخن ہمارے. اور فیض صاحب کی وجہ سے رونق بہت تھی. وہ بیروت میں کام کر رہے تھے، مگر وہ بیروت سے لندن آتے جاتے رہتے تھے، اور وہاں کتابوں کی تقریبیں، رونمائیاں، بے شمار تقریبات ہوئیں، بے شمار اعزازات کی محفلیں ہوئیں. ہم نے حبیب جالب کا کلیات وہاں سے شائع کیا تھا، اس لیے کہ وہ پاکستان میں نہیں چھپ سکتا تھا. میرا جی کا کلیات کہیں بھی نہیں چھپا تھا، سب سے پہلے وہ ہم نے وہاں سے چھاپا. انگریزی میں اردو کی تاریخ وغیرہ ہم نے وہاں چھاپی تھی. پھر ریلف رسل بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے اردو کی تاریخ خورشید الاسلام کے ساتھ مل کر بہت لکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں، سبت حسن صاحب نے لکھا تھا کہ دنیا میں جنوبی ایشیا سے باہر اردو کا وہ سب سے بڑا مرکز تھا لندن. اور یہ جس کا آپ نے ذکر کیا، فیض صاحب کی پہلا انٹرنیشنل سیمینار فیض صاحب پر لندن میں ہوا. کیا کہنے. بالکل اسی طرح سے جو 50ویں سالگرہ تھی انجمن ترقی پسند مصنفین کی، کیونکہ چارٹر آف پروگریسو رائٹرز کانفرنس جو تھا وہ وہیں سائن ہوا تھا، اور وہیں سب سے پہلے 1935 میں ہمارے ہاں غلط نام لیے جاتے ہیں. 5 دوستوں نے بیٹھ کر اس کا چارٹر لکھا تھا، اور سید سجاد ظہیر اور محمد دین تاثیر صاحب، ہمارے ہاں پاکستان میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو. ہندوستان سے ملک راج آنند اور جیوترمے گھوش اور پرمود سین گپتا، یہ 5 آدمی تھے جنہوں نے ایک وہاں چھوٹا سا ہوٹل تھا ہندوستان کا، اس کا نام تھا شفیع ہوٹل، جس کو جو انگریزی کی کتابیں ہیں اس میں اس کو نانکنگ ہوٹل کے نام سے
جانا جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ کتاب لکھی جا رہی تھی تب اس کا نام نانکنگ ہو گیا تھا. آج کل اس کا نام روئی ہوٹل ہے، وہ سوہو کے علاقے میں قائم تھا جہاں سب سے پہلے وغیرہ وغیرہ. بعد میں بجیا. جی اچھا زہرا آپا، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آپ نائٹس برج میں آپ کا گھر تھا ہے نا؟ ذرا ان کی محافل کے بارے میں بتائیے، اور وہاں جو ادیب شاعر آپ کے یہاں جمع ہوتے تھے. نہیں دیکھیے، مین جو بات افتخار نے کہی وہی دراصل اصل بات وہی ہے کہ ویسے تو سب کا آنا جانا لندن ایسا تھا کہ جو کوئی امریکہ جا رہا ہے تو 2 دن کے لیے لندن رک گیا، اس کے بعد واپسی میں رک گیا، تو لوگ آتے جاتے بہت رہتے تھے. اور ہمارے اکثر و بیشتر ملنے والوں کا تعلق اسی پڑھے لکھے پن سے، کچھ شاعری سے، کچھ نثر نگاری سے، اس سے تھا. لیکن جب سے اردو مرکز قائم ہوا تھا تو اس کے بعد صورتحال بہت مضبوط ہو گئی تھی، کیونکہ ہندوستان کے بہترین لوگ، پاکستان کے بہترین لوگ سب آتے تھے وہاں، اور سب آتے تھے، اور سب ایک نہ ایک جگہ جمگھٹا ہو جاتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، اور پھر اردو مرکز میں سب کچھ نہ کچھ تقریب ہوتی تھی. تو اس میں ادبی فضا جو تھی وہ دن بدن پروان چڑھ رہی تھی. ایک تو یہ تھا کہ کچھ طرح طرح کے لوگ تھے، مثلا ہمارے ساقی صاحب تھے، وہ غیظ و غضب سے بھرپور تھے مگر نہایت شفیق بھی تھے، محبت بھی بہت تھی. ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا تھا، ذرا سی بات پہ من جاتے تھے. اللہ مغفرت کرے. گو کہ وہ بالکل قائل نہیں تھے کہ ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، مگر ہم تو برابر مغفرت کرنے کی دعا کرتے ہیں بھائی، یہ بات ہے. تو اس قصے بھی بڑے اچھے اچھے ہوتے تھے ساقی کے، اور ہم لوگ سب اس کو انجوائے بھی کرتے تھے. کار والا، ہاں وہ تو میرے ہی گھر کی بات تھی. وہ اس کو پھر یوسفی صاحب نے شاید کہیں لکھا بھی ہے. تو ہوا یہ کہ رات کے 2 بج گئے، اب 2-2:30 بجے وہ ٹیوب بھی سب بند ہو جاتے تھے. تو یہ ٹھہرے ہوئے تھے احمد فراز ساؤتھ ہال میں، کسی اپنے ان کے بھائی تھے شاید. تو ساقی بھی اٹھے، تو میں نے کہا ساقی جانے سے پہلے تم بھیا ایک کام کرو، فراز کو چھوڑتے جاؤ، ٹیوب اسٹیشن تک چھوڑتے جاؤ، یا تم اپنی گاڑی میں چھوڑ دو جیسا. تو ساقی نے کہا کہ بہنی میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا کیوں؟ بھائی گاڑی ہے بھائی، چھوڑ. نہیں بہنی، آپ اس سبب کو نہیں سمجھ سکتی، میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا نہیں ساقی تمہیں چھوڑنا پڑے گا. بولے بات یہ ہے کہ اگر میری موٹر کا مزاج مختلف ہے، جب اس میں کوئی خراب شاعر بیٹھتا ہے تو اس کا ایک پہیہ ہلنے لگتا. میں نے کہا کہ اچھا، تو احمد فراز جو ہے اگر وہ بیٹھیں گے تو تمہاری موٹر کا پہیہ ہلنے لگے، کیونکہ ان کی وہ کہتے ہیں فراز خراب شاعر. تو میں نے کہا اس حساب سے اگر موٹر کی یہی صفت ہے تو تمہاری گاڑی کو تو تم اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی. تو پہلے تو سمجھے نہیں، پھر سمجھے یہ کہ تم نے کیا بات کہی. میں نے کہا اس لیے موٹر کو تو اسٹارٹ ہی نہیں ہونا چاہیے ساقی. ہاں اب ہم سمجھ رہے ہیں. ہاں ضرور. زہرا آپا نے ساقی بھائی کی بات کی تو یوسفی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پچھلے چند برسوں سے ساقی مجھ سے بہت محبت کرنے لگے ہیں. ساقی بھائی کی زیادہ تر نظمیں، یعنی بہت سی اچھی کمال شاعر میرے نزدیک تو وہ اردو کے راشد صاحب کے بعد سب سے بڑے نظم نگار شاعر. مگر یہ کہ ان کی اکثر نظمیں ایک سور پر ان کی نظم ہے، ایک ان کی بندر مینڈھک کے اوپر ایک ان کی نظم ہے، ایک بلی کے اوپر ان کی نظم ہے، اور ایک کتے پہ ان کی نظم ہے. تو جانوروں پہ اینیمل پوئٹری کا اس زمانے میں رجحان تھا ٹیڈ ہیوز کی وجہ سے بھی. تو ساقی بھائی نے بہت اس پہ لکھا. تو یوسفی صاحب نے لکھا کہ جب سے ساقی مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے ہیں، سویرے اٹھ کے میں اپنے پاؤں دیکھتا ہوں کہ کہیں میرے 4 پاؤں تو نہیں ہیں. جی کشور بہت خوشکن خبریں اور بہت خوش واقعات آپ لوگوں نے لندن سے سن لیے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جتنے ہمارے اس لاہور کے ادیب تھے بے شمار، شہرت بخاری سے لے کر فراز اور سب لوگ، فارغ بخاری، سب کے سب لندن میں ہوتے تھے. اور دوپہر کو ایک کباب اور ایک پراٹھا مل جاتا تھا کھانے کے لیے، اور خوش رہتے تھے سب کہ چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ اس میں مل جاتا ہے. لیکن میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 80 کا لاہور کیا تھا. 80 کا لاہور یہ تھا کہ ہمیں شعر سننے کی
نہیں ہمت ملتی تھی. ہمیں شعر غائب کرنے کے لیے کہا جاتا تھا. ہم نے قرآن شریف تک سینسر کروایا, ہم نے شعر سینسر کرائے, ہم نے قرآن شریف سینسر کرایا, اور ہمیں فیض صاحب سے لے کے فہمیدہ ریاض تک ان کو سینسر کروانا پڑا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ چھپ نہیں سکتے. اور پھر ایک اور چیز جو آپ نے انہیں کبھی دیکھی نہیں ہوگی, وہاں کوڑے لگتے تھے. ادھر اناؤنسمنٹ ہوئی ہے سزا کی, اور ادھر 15 منٹ کے اندر کوڑا لگ جاتا تھا. 14 سال کے بچوں کو میں نے کوڑے لگتے ہوئے دیکھے, جبکہ بالکل واضح نہیں تھا. اور جب کوڑے لگتے تھے تو اس کے بعد کوڑے لگتے ہوئے لوگ ڈارے بانٹتے تھے, اور کسی نے معافی نامے پہ دستخط نہیں کیے تھے. جتنے ادیب شاعر تھے وہ بات کیا. میں بتاؤں سچی بات کہ سارے ادیبوں کو آفر کی گئی تھی کہ اس معافی نامے پہ دستخط کر دو, باہر نکل جاؤ, لیکن کسی نے دستخط نہیں کیا تھا. اب افتخار نے مجھے یاد دلایا احتساب کا. احتساب کا ایک شمارہ اس طرح سے نکلا تھا کہ میں نے اور اپنے کیا نام تھا ملک صاحب نے, بھٹو صاحب نے کہلوایا تھا کہ آج کل جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کو تم اکٹھا کر کے چھاپو. تو ہم دونوں نے اکٹھا کیا. یہ الگ بات کہ یہ چیز انٹیریئر منسٹری کو پہلے پتہ چل گئی تھی. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں. میں نے کہا میں کچھ نہیں کر رہی, میں سرکاری ملازم ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی, اور ملک صاحب کر رہے ہیں. لیکن جس دن وہ شمارہ آیا اس دن بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا چکی تھی. اور یہ کہ وہ شمارہ اپنے زمانے کا واحد ہے جس میں مزاحمتی شاعری کی تمام ایون پروین نے بھی مجھے کہا کہ میں لکھوں گی ایک نظم, اسے دی. اور افتخار نے تو مجھے 2 نظمیں بھیجی تھی, اس میں ہمارے موجود ہیں. تو اس طرح کی لاہور کی یہ شکل جو ہے یہ ہم نے زندہ دیکھی, اور اس کے حوالے سے اتنی شاعری آئی. مطلب فیض صاحب کہنے لگے اس کا, سلیم شاہد کا شعر سن کر, کہ باہر جو میں نکلوں تو برہنہ نظر آؤں, بیٹھا ہوں میں گھر میں در و دیوار پہن کر. کیا کہنے, واہ واہ. اور پھر انہوں نے فیض صاحب نے سنایا کہ قید میرے, یہ بھی سلیم شاہد کی شعر, قید میرے جسم کے اندر کوئی وحشی نہ ہو, سانس لیتا ہوں تو آتی ہے صدا زنجیر کی. کیا کہنے. تو یہ اس طرح کی چیزیں وہاں لندن پہنچتی تھی. تو پھر فیض صاحب کہتے تھے بھائی یہ کون ہے, بتاؤ تو صحیح. تو بتائی تھی اسٹیٹ بینک میں ملازم ہے, اس کو جیل کر دی گئی تھی 6 مہینے کی, لیکن اس کا باس اچھا تھا, اس نے اس کی تنخواہ دے دی اس زمانے کی, اور اسے دوبارہ کر لیا. تو اس لیے ہمارے بہت سے ادیب جو ملازمت کرتے تھے ان کو دوبارہ نوکری پہ رکھنے والے کچھ ادب دوست لوگ تھے, وہ واپس لے آئے تھے. ذرا آپ کو زیادہ جی ذرا یہ میں ابھی انہوں نے انڈیا آفس کا ذکر کیا افتخار نے, تو میں اس زمانے میں امراؤ جان ادا کا اسکرپٹ وغیرہ بنا رہی تھی. تو میں نے ہمارے دوست تھے شکیب صاحب, میں نے ان سے کہا کہ اگر مجھے اس کا اوریجنل جو پہلی کاپی اگر تو ان کا آپ آئیے ہم آپ کو نکلوا دیں گے. وہ مجھے مل گئی. میں سوچتی اس میں تو وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. اور لیکن ایک بات مجھے اس میں نظر آئی جو مجھے بڑی عجیب لگی, کہ پہلا سین جو ہے امراؤ جان جب وہ اپنے شعر سنا رہی ہے کشور, تو وہ کہتی ہے کہ ارشاد کیا لکھا, تو وہ شعر سناتی ہے کہ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی, ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی. تو وہاں جو اس کے آڈینس ہے جو بیٹھے ہیں لوگ, تو اس میں خان صاحب ہیں, تو انہوں نے کہا کہ امراؤ صاحب یہ بھول گیا چیمانی دارد, یہ بھول گیا کیوں لکھا آپ نے. تو وہ کہتی ہے خان صاحب میں آپ لوگوں کی طرح ریختی نہیں کہتی, یعنی میں عورتوں کی زبان میں شاعری نہیں کرتی, میرا نہیں دل ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے مان لیا آپ نہیں کہتی, تو یہ میرے مولا نے خیر کی یہ کیا ہے. تو وہ کہتی ہے ہاں یہاں آپ نے ہمیں پکڑ لیا, کیونکہ مرد یہ جملہ نہیں کہتے. یہ ڈائلاگ اس میں مجھے ایک نیا نظر آیا. تو میں نے کہا کہ شکیب صاحب جو نسخے دوسرے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے, ان کا صاحب نہیں ہے. اور اس میں ایک مختلف بات یہ تھی کہ قیمت اس کی 2 آنے تھی. تو یہ مجھے یاد, کیا کہنے, وقت بہت کم ہے تو میں جلدی سے. عارف صاحب آپ مجھے اکثر رابرٹ فراسٹ کا وہ سناتے ہیں ایک بات کہ a poem begins with a lump in the throat, a home sickness, a love sickness.
یہ جو ہوم سکنس ہے یہ لندن میں رہنے کے لیے جب آپ رہتے تھے تو یہ ہوم سکنس کا کتنا تعلق تھا آپ کی تخلیق سے آپ کی وہاں؟ جی مجھ سے وہاں بہت دفعہ کہا گیا، بلکہ مجھ سے پہلے ہی یہ سوال اٹھایا گیا کہ دیکھیے ہمارے سب سے بڑے نظم نگار شاعر جو تھے راشد، وہ وہاں رہتے تھے اور ماشاءاللہ ان کی انگریزی پہ قدرت بھی بہت تھی، مگر شعر انہوں نے جب لکھے تو انہوں نے اردو میں ہی لکھے. ساقی صاحب اور ساقی بھائی اتنی دیر وہاں رہے، یعنی ساری زندگی انہوں نے وہاں گزاری. تو آدمی جس زبان میں خواب دیکھتا ہے، جس زبان میں گالی بکتا ہے، جس زبان میں محبت کرتا ہے، اسی میں شعر لکھتا ہے. تو ہم نے وہاں شعر لکھے. اچھا ظاہر ہے کہ ہمارے لیے رزق کا مسئلہ تھا، ہم وہاں کام بھی کرتے تھے، ہمیں وہاں وغیرہ وغیرہ، لیکن گھر یاد آتا تھا. اور چنانچہ جب صورت احوال بہتر ہوئی تو شاید ہم لوگ یہاں واپس بھی آ گئے. تو گھر تو سب کو یاد، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم کتنے برس وہاں رہتے ہیں، لیکن یعنی ہم واحد، ہمارے اوپر سب سے بڑا الزام ہے پاکستانیوں کے بارے میں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ جو دنیا کے اور وہاں آتے ہیں وہ وہاں رہ جانے کے لیے آتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو سری لنکن آتا ہے وہ وہاں رہ جاتا ہے، افریقن آتا ہے وہ وہاں رہ جاتا ہے، مگر یہ جو پاکستانی ہے یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں ہیں، لیکن ہم کچھ دن کے بعد جب ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو ہم پاکستان واپس چلے جائیں گے، جائے گا نہیں. کیا کہنے، یہ میتھ آف ریٹرن ہے جو اس کو پریشان کیے رکھتی ہے. تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات. امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، ذرا سی دیر کو دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں. تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے. کیا کہنے. زہرا آپا، چونکہ اب محفل یہ آپ کو اس دور میں لندن میں آپ نے جو اگر کوئی لندن کے شعر آپ کو بعد میں آخر میں سنائیں گی. میں بتاؤں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک دفعہ فیض صاحب کو پاکستان میں تھے اور بڑی مشکل سے انہوں نے اجازت دی کہ ضیاء الحق نے کہ فیض صاحب ان سے ملنے آ جائیں. اچھا فیض صاحب ملنے گئے کیونکہ انڈیا سے بہت تقاضے تھے. اب وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا ہاں فیض صاحب کیسے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ بہت بڑے شاعر ہیں، یہ وہ، آپ کیوں ہندوستان جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، شعر سننے لوگوں نے بلا رہے ہیں تو شعر سنانے جانا چاہتے ہیں. کہنے لگے دیکھیے مجمع کی تو اجازت نہیں ہے پاکستانی شاعروں کو، اور ویسے بھی سیاست میں تو آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے شعر نہیں سنا سکتے. تو فیض صاحب نے کہا کہ اب میں ایک ایک بندے کو بلا کے ایک ایک شعر سناؤں گا؟ کہنے لگے یہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں. کیا کہنا. زہرا آپا اس دور کے کچھ شعر. دیکھیے یہ جیسے انہوں نے بات کی کہ اپنا گھر بھی یاد آتا ہے، لیکن جب تک ہم وہاں تھے احساس اب عمر کے اس دور میں ہے کہ ماضی ہی پہ اپنا قبضہ ہے، تو اس لیے پنجہ گڑا ہوا ہے. تو اس وقت لکھا تھا میں نے کہ اس قفس میں طاری ہے ایک فضائے نامانوس. کیا کہنے. اس قفس میں طاری ہے ایک فضائے نامانوس، جب کبھی رہا ہوں گے یہ بھی یاد آئے گی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. بھائی آپ لوگ کو کوئی سوال ہو تو کیجیے. جی جی ارشاد. کوئی سوال؟ میرا سوال ہے کہ بہت سارے عوامل بیان کیے گئے آپ کے باہر جانے کی. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں سیاسی گھٹن کا بھی بڑا عمل دخل تھا. جب ہم سانس لیتے تھے تو زنجیر کی آواز آتی تھی. اس کا ذکر سر آپ نے ان اخباروں میں نہیں کیا کہ جو یہ ترقی پسند ادب کا مائگریشن تھا پناہ لینے کے لیے کچھ خاص وقت میں، تو جب یہ واپسی ہوئی تو کیا یہ میتھ آف ریٹرن کا حصہ تھا، یا بہرحال انسان عمر کے ایک حصے میں تک کے ہار کے واپس آ جاتا ہے؟ نہیں، میں تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو بالکل وہاں ایک منٹ کو بھی نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کرتا. میں تو غریب گھرانے کا آدمی ہوں، میں سرکار کا تنخواہ دار ملازم تھا. میں یہاں کرتا کیا؟ یہ نہ تو میری کوئی زمین تھی جہاں میں جا کے کاشتکاری کرتا، نہ میں وڈیرا تھا، نہ میں کسی کسی خان یا سردار کی اولاد تھا کہ مجھے تو رزق کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کرنا تھا. سرکاری ملازمت مجھے ملنی نہیں تھی اور کوئی کام مجھ کو آتا نہیں تھا،
لکھنے پڑھنے میں میں کسی نہ کسی جگہ یونیورسٹی میں چلا جاتا, وہاں وہ جانے نہیں دیتے. میں وزارت اطلاعات میں کام کرتا تھا اور میں ٹیلی ویژن پہ کام کرتا تھا, تو میں کوئی یعنی میں آسودہ حال زندگی گزار رہا تھا, مگر میں چلا گیا تھا. پھر میں واپس آ گیا تو مجھے جب میں یہاں آیا تھا تب میرا جس ادارے میں میں کام کرتا تھا وہ جب ختم ہوا اور جنرل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ ختم ہوا اور بی بی کی حکومت میں مجھے لایا گیا تھا واپس, اور میں انہی کے یہاں ملازم ہو گیا تھا, سرکاری ملازم ہو گیا تھا دوبارہ. تو بس میں تو نہیں رہنا چاہتا تھا وہاں, اور میں نے اس کی تھوڑی بہت قیمت ادا کی. اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی, جب آپ کو کچھ کہنا جی. جب سینسرشپ کی بات چلی اور سینسرشپ کا یہ حال تھا کہ ہم سلیم شاہد نے بھٹو صاحب کی ہینگنگ پہ شہادتوں کی سلسلے میں ایک کتاب شائع کیا جس میں ہم سب شاعروں کی نظمیں اور تھیں, جس میں افتخار کی بھی سب کی, تو اس میں نام نہیں لکھے. اس نے لکھا تھا جیسے کشور نائک کے لیے انہوں نے لکھا تھا کاف نون. تو میری منسٹری جو یہ بتا رہے تھے, میری منسٹری میں فوراً میری ایکسپلینیشن کی گئی کہ تم نے بھٹو صاحب کے لیے کیوں نظم لکھی ہے اور یہ کیوں ہے شہادت. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں لکھی. کہنے کے دیکھیے کاف نون, میں نے کہا وہ تو کوثر نیازی نے لکھی ہے. اس طرح کر کے جھوٹ بول بول کے جگہ جگہ پہ ہم اپنے آپ کو بچاتے تھے. جی کوئی سوال؟ افتخار عارف صاحب سے ایک سوال ہے. جی جی. اردو مرکز آپ خاص طور سے اس کے لیے وہاں لے جائے گئے تھے. آپ اردو مرکز قائم کیا تھا, آپ نے اسٹیبلش کیا تھا اور بہت سلیقے سے چلایا تھا. لنڈن ویسے بھی ایک جزیرہ ہے بر صغیر کے تمام اردو اور ہندی ادیبوں کے لیے, ایون بنگالیوں کے لیے بھی, ہر زبان کے لوگوں کے لیے. ہم ابھی بھی اس کو ایک جزیرے کے طور پہ ہی استعمال کرتے ہیں, اور اس میں اردو مرکز ایک پاکستانی کا فخر تھا. میں خود بھی گئی ہوں اس مرکز میں جس سلیقے سے آپ نے اس کو بنایا تھا. تو جب آپ واپس آ رہے تھے کبھی یہ خیال آیا یا اس کے بعد آیا کہ اس کو بچا کے بھی رکھا جا سکتا تھا, ایک خیمہ تھا خانہ بدوشوں کے لیے؟ اس میں بہت لمبا قصہ ہے, مگر میں مختصراً یہ بتاؤں کہ جو اردو مرکز تھا وہ آغا حسن آبدی صاحب سے وابستہ تھا, اور آغا حسن آبدی اور جو ان کے رفقائے کار تھے اور ان کا جو پورا ادارہ تھا وہ سرکار کے اطاعت کی زد میں تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ قائم نہیں رہ سکتا تھا. اور اس کے تمام اثاثے جیسے تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن کے دفاتر اور ہمارے, اور میں اس کی تفصیل آپ مجھ سے بہتر جانتی, سب چیزیں ضبط ہو گئی تھیں, ساری چیزیں لیکویڈیٹ ہو گئی تھیں, لوگ گرفتار ہو گئے تھے. صرف کچھ لوگ رہ گئے تھے جن میں شاید میں بھی تھا, جن پر کوئی اس طرح کی کوئی الزام نہیں تھا یا کچھ کہہ لیجئے. ماجد بھائی یا میں یا ہم یوسی صاحب, ہم جو 8-10 جو اس کے, خیر میں تو ایک بہت ہی جونیئر آفیسر تھا, مگر ایک ادارے کے نمایاں شخص کے طور پر بچایا جا سکتا تھا. میں نے کوشش بھی کی تھی. پاکستانی جو وہاں پر کاروباری لوگ تھے انہوں نے مجھے یقین دہانی بھی کرائی, میں کوئی کچھ دیر وہاں ٹھہرا بھی, میں ممکن نہیں تھا وہاں شاید. اور ابھی بھی لوگ اب میں نام نہیں لیتا, ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کو چلائیں گے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے اس کو قائم کیا, نام رکھا اس کا اردو مرکز کہ جی ایک آغا حسن آبدی صاحب نے اس کو قائم کیا تھا اور ہم اس کو بچا. ایسے نہیں ہوتا, اس کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. کسی ادارے کو چلانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے, وہ ممکن نہیں تھا وہاں. چنانچہ کوئی اور ادارہ, ابھی آپ دیکھیے ہندوستان نے ایک ادارہ وہاں قائم کیا ہوا ہے اور اس کا نام ہے نہرو سینٹر. اب وہ سفارت خانے کے اندر وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سفارت خانہ اپنا بنا رکھا. بھارتی ودیا بھون, گورنمنٹ آف انڈیا اس کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان کی حکومت باہر کے ملکوں میں کلچرلی کوئی سپورٹ نہیں کرتی. کلچرل ڈپلومیسی اس زمانے کی سب سے بڑی ڈپلومیسی ہے, لیکن ہمارے یہاں
سفارت خانے نقصان پہنچانے کے لیے تو وہاں موجود ہیں، اور ان کے لوگ جاسوسی تو کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے وہ کہہ دیا، میں سپورٹ کا کام نہیں کرتا۔ جی کوئی اور سوال؟ سر ایک سوال آپ سے تھا میرا، ایک چیز کہی جاتی ہے کہ کتاب رونمائی، تو اس کے لیے صحیح لفظ کتاب رونمائی ہے یا کتاب کا اجرا؟ کیونکہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ رونمائی تو دلہنوں کی ہوتی ہے، یہ نیا لفظ آپ نے جو ہے وہ موضوع سے ہٹ رہی ہیں لیکن جواب لے لیتے۔ لیکن دیکھیے آپ جو کہہ رہی ہیں رونمائی ہے، کتاب آپ کہہ رہی ہیں جی کتاب کی رونمائی آپ جی ہاں، کتاب کی جو رونمائی ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے لانچنگ جو ہے وہ تو میزائل لانچ کیے جاتے ہیں نہیں تو گولے لانچ کیے جاتے ہیں، ہم کتاب کو بھی لانچنگ لکھتے ہیں نا، یہ ایک طریقہ اظہار ہے، یعنی تقریب رونمائی جیسے بک لانچ ہم کہتے ہیں، انٹروڈکشن ایک طرح کا ہو جاتا ہے، کتاب کی گفتگو ہو جاتی ہے۔ اچھا ایران میں کیا کرتے ہیں کہ ایک تختے پر 10-12 کتابیں رکھ دیتے ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ سب لوگ مل کر اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو تقریب رونمائی کہتے ہیں۔ آخری سوال، وہ وقت نہیں، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، آخری سوال ہے کسی کے پاس؟ جی وہ بچی جی آپ سوال کیجیے۔ بچی پیچھے موضوع سے ہٹ کے سوال ہے بٹ ریلیٹڈ ٹو پوئٹری۔ چلیں آپ کر لیں اجازت ہے، آخری سوال۔ بیسکلی میرا کوشچن یہ ہے کہ پوئٹری جو ہے جیسے ایک تھیوری ہوتی ہے، اس کا ایک پرپز ہوتا ہے، مائک قریب کریں۔ ایک تھیوری ہوتی ہے، اس کا ایک پرپز ہوتا ہے کہ یہ ٹرو ہے یا نہیں۔ کیا پوئٹری کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی کی بھی سینگ ہے پوئٹری ہے، کیا وہ ٹرو ہے یا نہیں؟ اس میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں شاعری کیوں کہ شاعری میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سچائی ہوتی ہے کہ نہیں غلط ہے؟ اصل میں مجھے آپ کا سوال تو نہیں شاید سمجھ میں آیا، لیکن میں یہ بات آپ کا مطلب شاید سمجھ رہا ہوں۔ شاعر جو ہے وہ کئی طرح کے شاعر ہوتے ہیں، یعنی میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، وجیہ اور طرح سے شعر لکھتی ہوں گی، کشور اور طرح سے شعر کہتی ہوں گی، میں اور طرح سے شعر میں تو جب بالکل میری جان پہ بناتی ہے، مجبور ہو جاتا ہوں تب شعر کہتا ہوں، میرا بالکل جی نہیں چاہتا شعر کہہ لیں۔ دیکھیے آپ کے جواب کے لیے رابن ولیمز کی ایک فلم ہے ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی، اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا۔ ندا فاضلی کے 2 مصرے، میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار۔ شکریہ آپ سب کا شکریہ۔ کیا کہیں گے، چھا گیا، بہت اچھا ہو گیا۔ یہ پانی پئیں گے؟ تم نے دیا تھا عمران، تم نے مجھے چھوٹا بیگ دیا تھا، وہ پتہ نہیں اس میں کچھ چیزیں ذرا سا رستہ دے دیں، تھوڑی تصویر لے گی تقار صاحب، ادھر یہ تصویر لے گی، آ جائیں قریب، آ جائیں ذرا سا، پلیز ہٹ جائیں، ذرا سا ہٹ جائیں، یہ ذرا سا ہٹ جائیں، ذرا سا بیٹا دونوں طرح سے لے لیں۔ کل سے میں ڈھونڈ رہی ہوں آپ لوگوں کی تصویر کے ساتھ کھنچوانے کے لیے۔ تھینک یو، شکریہ، بہت شکریہ۔ سوری آپ کا پانی نہیں، تھینک یو، شکریہ۔ ذرا سا بیٹا میں سرکا دو تو آسانی سے آئے
low, 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 low. Low, 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 low. Low, 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 low. Low, 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 low. नदीम भाई लास्ट वाला ऑफ कर रहा हूँ, लास्ट वाला ऑफ कर रहा हूँ. Low, 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 low. You all are requested to please be seated now. We are going to start a new session, and the title of this session is Social Media and Traditional Media, and the speakers are Shahab Zubairi, Bilal Ahmed Memon, and Sarmad Ali. The moderator of this title is Shahab Zubairi. Aye, sir.
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ट्रेडिशनल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। मेरे पैनलिस्ट हैं सैयद सरमत अली जो कि एमडी हैं जंग न्यूज़ और जियो न्यूज़ के, और बिलाल अहमद जो कि एडिटर हैं बिज़नेस रिकॉर्डर डिजिटल एडिशन के। और हम स्टार्ट करेंगे सरमत अली साहब से, ट्रेडिशनल मीडिया से सवाल लेंगे इनसे। सरमत साहब बताइए, क्या ट्रेडिशनल मीडिया ख़त्म हो रहा है, डाई हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना अरसा रह गया ट्रेडिशनल मीडिया के लिए आपके ख्याल में? ये ऑन नहीं हो रहा। हो गया? हो गया? नहीं। ऑन है, ऑन है। आवाज़ आ रही? अगर हम देखें ना जो एक ये ले लो। 2007-8 में एक टाइमलाइन आई थी, जो बहुत बड़े सो कॉल्ड मीडिया ग्रुप्स थे ना, उन्होंने एक टाइमलाइन दी थी। उसके हिसाब से तो आज तक अखबार बंद हो जाने चाहिए थे, और 2018 में उन्होंने कहा था कि अमेरिका में तमाम अखबार बंद हो जाएंगे, 2019 में यूरोप में बंद हो जाएंगे, और 2030 उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में अखबार ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह का फजल है, अमेरिका में भी अखबार चल रहे हैं, यूरोप में भी चल रहे हैं, और पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। मसला ये है कि ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया की जब हम बहस में पड़ जाते हैं, हम एक चीज़ हमारे जहन से निकल जाती है कि देखें, मीडिया का भी हर चीज़ की तरह एक कंज्यूमर होता है। फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, अभी हम बात कर रहे थे, कंज्यूमर इज़ प्रॉब्ली थोड़ा सा बेहतर लफ्ज़ है, तो मीडिया भी कंज्यूम किया जाता है। तो जो कंज्यूमर है ना, यानी मैं और आप, हमारे पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे के अंदर जो हम वो एक बैंडविड्थ है हमारे पास 24 घंटे की, उस 24 घंटे में मैंने अखबार भी पढ़ना है, टेलीविज़न भी पढ़ना है, टीवी भी देखना है, सब कुछ करना है, टेलीविज़न भी देखना है, रेडियो भी सुनना है, सब कुछ करना है। 50 साल पहले जो मेरा जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन जो रियल इस्टेट है ना, वो 6x6 है, वो ये 6x6। ये जो रियल इस्टेट है ना, इसमें 50 साल पहले सिर्फ एक ही ऑक्यूपायर था, वो था अखबार। रेडियो आया, थोड़ी सी जगह रेडियो ने ले ली, उसके बाद टेलीविज़न आया, थोड़ी सी जगह टीवी ने ले ली, फिर वो खबरें शुरू हो गई, उसको ले ली, फिर 24 आवर न्यूज़ चैनल्स आए, ये आया अपना आपका केबल आया, उसमें 24 आवर टीवी चैनल न्यूज़ चैनल्स आ गए, उन्होंने जगह ले ली, और उसके बाद फिर डिजिटल आया, डिजिटल ने जगह ले ली। अगर मैं ये समझूँ कि जी अखबार की तो वही रहेगी, पिजरम सुल्तान बूथ कि जो 100% मेरी वो बैंडविड्थ के अंदर जो मेरा शेयर था वो 100% ही रहेगा, तो मैं मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जो भी नया मीडिया आता जाएगा वो अपनी जगह बनाता जाएगा। मेरी जो बैंडविड्थ है वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा और कम होती जाएगी।
اسی طریقے سے اخبار رہے گا. اسی طریقے آج ڈیجیٹل آیا, اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا نے کچھ جگہ لے لی, کل کچھ اور آ جائے گا وہ اپنی جگہ لے لے گا, تو وہ رہے گا. تو اخبار کا شیئر یا ٹیلی ویژن کا شیئر گریجولی کم ہوگا, دوسرے کل کو سوشل میڈیا کا شیئر کم ہو جائے گا, ڈیجیٹل کم ہو جائے گا. یہ چیزیں ہوں گی. ہمارے ذہن میں اگر یہ ہے کہ جی ایک ہی میڈیم بس رول کرے گا تو وہ غلط ہے. آئی تھنک all medium are there to stay. All will have their own share. All will have their own bandwidth. وہ وہاں آکوپائی کریں گے, یوز کریں گے اور وہ کریں گے. یہ دیکھیں ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں نا تو امریکہ ہم سے میرا خیال ہے 10 سے 15 سال آگے ہوگا اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں جو ان کی ذہنی ارتقاء ہے, اور اس کے اندر وہ ہم سے 10-15 سال آگے ہوگا. تو اگر 15 سال کے بعد اخبار امریکہ میں ہے تو آپ کے پاس کم از کم 15 سال تو پڑے ہیں نا. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے. اخبار کو اور ٹیلی ویژن کو جیسے جیسے یہ چیلنجز آ رہے ہیں نیو میڈیم کے, اس کو اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے. اگر اخبار یا ٹیلی ویژن پاکستان میں اپنے آپ کو ایوالو نہیں کریں گے تو پھر ان کو ایک ڈیتھ تھریٹ تو نظر آئے گا. تو وی نیڈ ٹو ایوالو آور سیلوز. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز اس چیلنج کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہیں. سرمد صاحب, اگر ہم ریجن کے اندر کمپیریزن کریں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر پرنٹ اور ڈیجیٹل کا, تو پرنٹ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر اور پاکستان میں کہاں دیکھتے ہیں؟ نئے نئے اخبارات تو ضرور آ رہے ہیں لیکن 100% جب کہ ہم نیوز پرنٹ امپورٹ کر رہے ہیں, ہماری پلیٹس امپورٹ ہو رہی ہیں, ہماری انک امپورٹ ہو رہی ہے, تو جو کاسٹ آف پروڈکشن آف ٹریڈیشنل نیوز پیپر ہے وہ کاسٹ انکریز کر رہی ہے, اور ریونیو جو ہے ہمارا وہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتا ہے ایڈورٹائزنگ ریونیو سے. تو اس کا پائی بھی تو بہت حد تک ڈیوائڈ ہو گیا ہے ٹی وی میں اور ڈیجیٹل میں. تو جب پائی ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو کیا اخبارات کا شیئر کم ہو رہا ہے, اور کیا سچویشن ہے؟ ذرا انڈیا اور پاکستان کا بھی تھوڑا شروع میں کمپیریزن دیجیے. اگر ہندوستان اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں شیئر اخبار کا کم ہے, اوور دی ایئرس کم ہوا ہے. 2018 تک ایڈورٹائزنگ ٹرمز میں سب سے بڑا جو میڈیا برانڈ تھا ٹیلی ویژن اور سب کو ملا کے وہ تھا جنگ. آج وہ نہیں ہے. سب سے بڑا میڈیا برانڈ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں اخبار سے پچھلے 5 سالوں میں. ہندوستان میں آج بھی ٹیلی ویژن پرنٹ جو ہے دیٹ از دی سنگل دیٹ از دی لارجسٹ دیٹ ٹیکس دی لارجسٹ سلائس فرام دا میڈیا کیک. اس کے بعد ٹیلی ویژن آتا ہے, اس کے بعد ڈیجیٹل آتا ہے اینڈ سو آن. ہمارے یہاں آبویسلی جو ہے وہ ٹیلی ویژن سب سے پہلے ہے, اس کے بعد پرنٹ آتا ہے, پھر ڈیجیٹل آتا ہے وغیرہ. اس لیے ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے جو اخبارات ہیں مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنا جو کنزیومر ہے اس کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا. ہندوستان کا جو اخبار ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ ینگر جو جنریشن ہے اس کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. وہ ہمارے یہاں جو کانٹینٹ ہے وہ نہیں کرتا. ہمارے یہاں میں رات کو خبر پڑھتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے یار یہ رات کو ٹی وی پہ دیکھی ہوتی ہے, صبح لگتا ہے کہ میں کوئی باسی چیز پڑھ رہا ہوں. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے ہندوستان میں کانٹینٹ آ رہا ہے جو ینگر لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر, جنگل لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے, اس قسم کا کانٹینٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ جنگل لوگ ریلیٹ کر سکیں. ہندوستان میں اخبارات جو ہیں وہ بات کرتے ہیں, فلم کی بات زیادہ کرتے ہیں, وہ اسپورٹس کی بات زیادہ کرتے ہیں, وہ گلیمر کی بات زیادہ کرتے ہیں. پولیٹیکل خبریں بھی اپنی جگہ لیتی ہیں لیکن ریلیٹیولی کم ہوتی ہیں. جب اسپیس اگر فرنٹ پیج کی دیکھیں تو وہاں اگر پولیٹیکل خبر ہے یا اکنامک خبر ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بالی ووڈ بھی لگایا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرکٹ بھی لگایا ہوا ہے. وہ گلیمرائز کرتے ہیں خبر کو. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو خبر ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جو فرنٹ پیج کے اوپر کبھی آئے کہ جی ہاں پاکستان ورلڈ کپ میں ہار جائے یا ورلڈ کپ میں کچھ چھکا لگا جائے پاکستان تو وہ فرنٹ پیج کی خبر بن جاتی ہے, یا کوئی کیا کرکٹ میں کچھ ہو جائے یا. لیکن ہاکی میں ہو تو خبر ہی نہیں بنتی, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا, ہم نے کچھ اچیو بھی کیا, ہار گئے, مر گئے, جیت گئے, کیا ہوا. اسی طریقے سے سنیما جو ہے ہمارا جو مر چکا ہے. ایک زمانے میں آج سنیما واز ویری وائبرنٹ.
70s تک اب مر چکا ہے. لیکن سنیما کے بارے میں ہمارا کچھ نہیں ہوتا, تھیٹر کوئی خبر نہیں ہوتی, لٹریچر وہ اپنا ٹیلی ویژن کی کوئی خبر نہیں ہوتی فرنٹ پیج کے اوپر. تو اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز سے ینگر جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں, اور اس چیز کو بھی ہم اخبار کے اندر جگہ دیں. ہم وہ جگہ نہیں دیتے. دوسری چیز جو ہے وہ جو کنزیومر ہے اس کا جو آج کل کا جو کنزیومر ہے اس کا جو اٹینشن اسپین ہے وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے. ہماری خبر ہوتی ہے فرنٹ پیج پہ اور لکھا ہوتا ہے بقیہ پیج نمبر 8 پہ یا کنٹینیوڈ آن پیج نمبر سو اینڈ سو. تو اس کے پاس بقیہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, اس نے چھوٹی خبر پڑھنی ہے. اس کو چھوٹی خبر دیجیے, فرنٹ پیج پر چھوٹی خبریں دیں, ان کو پتہ ہو کہ جی اس نے کیا پڑھنا ہے, اس کی شوق کی خبر دیں جس کو پڑھ سکے. اگر آپ یہ سب چیز کریں گے, اپنے آپ کو ری انوینٹ کر لیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ اخبارات کو ہوگا یا فار دیٹ میٹر ٹیلی ویژن کو ہوگا. ٹیلی ویژن کو بھی اپنے آپ کو ینگر آڈینس کے عین مطابق اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے ری انوینٹ. ٹیلی ویژن میں بھی کیا ہوتا ہے, ہم نے فکس کیے ہوئے کہ نیوز چینل میں ہمارے سلاٹس فکس ہیں. 7 سے 8 ایک نیوز شو آتا ہے, اس کے بعد 8 سے 9 پہ ایک نیوز شو آتا ہے, 9 بجے خبریں آتی ہیں, 10 سے 11 پہ مین نیوز شو آتا ہے, پھر 11 سے 12 کے اوپر وہ کوئی کامیڈی قسم کی چیز آتی ہے. یہ فکسڈ ہمارے فارمیٹس ہیں. اس فارمیٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ینگر لوگوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ان کے لیے کانٹینٹ کریٹ کر کے دے رہے ہیں, کچھ نہیں کر کے دے رہے. تو یہ ہمیں ضرورت ہے کرنے کی. بلال صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا نیئر فیوچر میں مین اسٹریم میڈیا بن جائے گا, مین شیئر اس کے پاس ہوگا؟ اور جب ہم نیوز پیپر کی بات کرتے ہیں, ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں, تو اس کو ہم کئی حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یعنی آپ کا پولیٹیکل ہے, اکنامکس ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. کیا ڈیجیٹل میڈیا ان ساری چیزوں کو کور کر پائے گا, اور کیا اس کا ریونیو ماڈل ایسا ہے کہ آپ اس کو مین میڈیا کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا شیئر لے جائے گا نیئر فیوچر؟ میں صرف چیک کر رہا تھا کہ آواز اچھا ٹھیک ہے. آپ کے 2 سوال تھے, ایک یہ کہ ڈیجیٹل مین اسٹریم میڈیا بن چکا ہے یا نہیں. اس کا جواب تو بہت سمپل ہے میرے لیے, وہ بن چکا ہے. پرنٹ کی کنزمپشن, اگر پرنٹ کی اسٹوریز میں ڈیجیٹل پلیٹفارمز دیکھتا ہوں تو اوبیسلی میرے تھوڑی سی جو کانٹینٹ ہے وہ پرنٹ کی سائٹ سے آتا ہے. اس کی کنزمپشن ڈیجیٹل پلیٹفارمز پہ ہی ہوتی ہے, چاہے وہ پرنٹ کی اسٹوری ہو چاہے وہ ڈیجیٹل کی ہو. تو مین اسٹریم بن چکا ہے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا, اس کی کنزمپشن بھی ڈیجیٹلی ہی ہو رہی ہے. پرنٹ کی سرکولیشن پہ اوبیسلی میں اتنا کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ہماری کنزمپشن ہے, جو اسٹوریز کی کنزمپشن ہوتی ہے وہ آن لائن ہی ہوتی ہے. سرکولیٹ بھی آن لائن ہوتی ہے, شیئربلٹی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو ان اے وے مین اسٹریم وہ بن چکا ہے. اور اگلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں میں ایک کلاس پڑھاتا ہوں, اس میں بھی کنزمپشن جو ہے وہ ڈیجیٹلی ہی ہو رہی ہے. وہ لوگ پرنٹ کو یا نیوز پرنٹ کو اٹھا کے اتنا پڑھتے نہیں ہیں. میرا جو تھوڑی سی شکایت ہے پرنٹ میڈیا سے, میرا بیک گراؤنڈ پرنٹ میں ہے تو میں پہلے یہ ڈسکلوجر دے رہا ہوں, میری جو شکایت پرنٹ میڈیا سے تھوڑی سی ہے وہ یہ کہ وہ اتنی انوویشن نہیں آ سکی ہے پرنٹ میں جتنی آنی چاہیے تھی پچھلے 10-15 سالوں میں. ڈیجیٹل نے ان ایسنس زیادہ اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے, اس لیے وہ تھوڑا سا زیادہ ریلیونٹ بھی رہا ہے. جو آپ کا دوسرا سوال تھا وہ اگر آپ کائنڈلی دہرا دیں. میرا سوال یہ تھا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک بڑا ڈائیورسٹیفائی قسم کا میڈیا ہے. یعنی ٹیلی ویژن میں آپ دیکھیں تو آپ کو انٹرٹینمنٹ نظر آئے گا, آپ کو نیوز نظر آئے گی, آپ کو کرنٹ افیئر نظر آئے گا, آپ کو میوزک نظر آئے گا, کرائم سٹوریز نظر آئیں گی, اور پولیٹکس تو نظر آئے گی. تو جب ہم ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جاتے ہیں تو کیا اس کی کوریج اتنی ڈائیورسٹیفائی ہے کہ آپ اس کو نیوز, اکنامکس, پولیٹکس, اسپورٹس, انٹرٹینمنٹ, ان تمام ڈپارٹمنٹس میں اتنی ہی ڈائیورسٹیفیکیشن اور اتنی ہی کوریج آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس میں شہاب صاحب, اس میں چھوٹی سی ایک کیویٹ ہے یا جو بھی آپ ایک لمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ساری چیزوں پہ اتنی ہی اچھی خبر دے پائے گا وہ تھوڑی سی زیادتی ہے اس پلیٹ فارم کے لیے. میں بزنس ریکارڈر کا ہیڈ آف ڈیجیٹل ہوں, تو اوبیسلی ہماری ایک نیش ہے جو ایکسپرٹیز ایریا ہے وہ بزنس ہے. بزنس پہ آپ کو ہمارے پاس وہ خبر ضرور ملے گی, کرائم کی شاید آپ کو نہ ملے اگر وہ لوکل لیول پہ ہے. تو ہم لوگوں کا تو ہمیشہ سے ماننا یہ تھا کہ آپریشنل ایفیشنسی لانے کے لیے یا آپریشنل
لیننس لانے کے لیے ہمیں ایک نیش پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, اور وہ چونکہ نیش پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں ہمیشہ, تو آٹومیٹکلی ہم نے بہت سارے ایریاز اگنور تو نہیں بولوں گا, لیکن ہم نے ان کو اپنا پرائیورٹی ایریا نہیں بنایا ہوا. ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کو ہر قسم کی سٹوری ضرور مل سکتی ہے, لیکن ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک ہی پلیٹ فارم آپ کو ساری خبریں دے دے گا, وہ زیادتی ہے. اور اس کی وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سوئچنگ کاسٹ بہت کم ہے. آپ ایک پلیٹ فارم سے اٹھ کے دوسرے پلیٹ فارم پہ لنک آپ نے ہی چینج کرنا ہے, تو لنک چینج کرنے میں یا یوزر سے ایکسپیکٹ کرنے میں کہ وہ دوسرے پلیٹ فارم پہ چلا جائے اتنی بڑی توقع نہیں ہے. سوئچنگ کاسٹ کم ہے تو یہ آسانی سے ہو سکتا ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جیک آف آل ٹریڈز بنے, وہ مشکل ہے. سرمد صاحب یہ بتائیے, مجھے اکثر یہ سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جرنلزم کا یا جرنلسٹ کا فیوچر اسپیشلی پرنٹ یا الیکٹرانک کے حوالے سے کیا ہے؟ کیا وہ برائٹ ہے؟ کیا جرنلزم امپروو کر رہا ہے؟ کیا پرانے جرنلسٹوں کی نسبت جو نئے آنے والے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے فیوچر اتنا برائٹ نہیں ہے؟ پہلے تو میرے خیال میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جرنلسٹ ڈیفائن کریں کہ جرنلسٹ ہے کیا جو یوٹیوبر ہے وہ جرنلسٹ ہے؟ وہ جا کے اپنا پروگرام کرتا ہے اور وہ ایک اپنے پیسے کمانے کے چکر میں اپنا پروگرام کر رہا ہوتا ہے, کیا وہ ایکچولی جرنلسٹ ہے؟ نہیں, وہ جرنلسٹ نہیں ہے. وہ تو ایک وہ ہے, کیا کہنا چاہیے جس کو, جس کی شکل اچھی تھی, آواز اچھی تھی, اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ کیا بات کر کے میں کتنے پیسے کما سکتا ہوں, وہ کما رہا ہے. وہ ضروری تو نہیں کہ جو چیز وہ جو کما رہا ہے یا جو چیز وہ اپنے اس پہ پلیٹ فارم کے ذریعے جس کے اوپر بات کر رہا ہے وہ چیز ہو جو اس پہ وہ بلیو کرتا ہو. میں ایگزامپل نام نہیں لیے بغیر ایگزامپل دوں گا. ایک صاحب جو تھے وہ تقریباً یوٹیوب سے تقریباً 1 کروڑ روپیہ مہینہ سے زیادہ اپنے اس کے اوپر اپنے پروگرام اپنے چینل کے اوپر کما رہے تھے, اور اس میں یہ وہ ایک پولیٹیکل لائن لے رہے تھے. وہ پولیٹیکل لائن وہ اس لیے نہیں لے رہے تھے کہ اس پولیٹیکل پارٹی سے یا لیڈر سے ان کو کوئی محبت تھی, وہ اس لیے لے رہے تھے کہ ان کے لیے کمانے کا ذریعہ تھا. ان کو اچھا خاصے پیسے وہاں سے مل رہے تھے. اگر وہ پیسے ان کو وہاں سے نہیں ملتے, کسی اور پارٹی سے مل رہے ہوتے تو وہ دوسری پارٹی کی طرف چلے جاتے. سو بیسکلی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ کیا یہ سیریس جرنلزم ہے؟ یہ سیریس جرنلزم نہیں ہے. کیا ٹک ٹاک سیریس جرنلزم ہے؟ سیریس جرنلزم نہیں ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر بھی وہ اینکر یا وہ آدمی جس میں ڈیپتھ ہے وہ ہے جس کی کچھ نہ حد تک نیوز یا اخبار کی بیک گراؤنڈ ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ تو کافی حد تک جن کی نیوز بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ کافی حد تک وہ تو جرنلسٹ, میرے نزدیک جرنلسٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. وہ چلے جی, انہوں نے کہہ دیا آپ لوگ چپ ہو جائے, بس اب آپ لوگوں کی باری, تو میں خاموش ہو گیا. ایک سوال میں لاسٹ سے لے لوں. جی کیا ہمیں چپ کرانا؟ یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک الزام آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ فیک نیوز زیادہ ہے بنسبت آپ کے ٹریڈیشنل میڈیا کی, کیونکہ وہ کئی لیول سے ہو کے گزرتا ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی اور پرنٹ پہ بھی. رپورٹر ہے, پھر وہ نیوز ڈیسک پہ آتا ہے, وہاں پہ سب ایڈیٹر ہوتا ہے, وہاں شفٹ انچارج ہوتا ہے, نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے, تو وہ کئی جگہ سے آتا ہے. جبکہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اتنے سٹیپس نہیں ہیں. تو کیا ایتھیکل جو پروفیشنلزم ہے وہ کیا ایک ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹ ہونے والا جرنلسٹ کہہ لیں یا رپورٹر کہہ لیں یا کنٹریبیوٹر کہہ لیں اتنی ایتھکس رکھتا ہے, اور کیا فیک نیوز زیادہ ہے؟ اس کو آپ کیسے بیان کریں؟ اچھا, میں اس کا بہت شارٹ جواب اس لیے دے دوں گا کیونکہ سوال جواب کا سیشن انہوں نے کہا ہے کہ شروع کرنا ہے. دیکھیں, اپنی دکان نہیں بیچ رہا, لیکن ظاہر ہے ایڈیٹر کی بہت ضرورت ہوتی ہے کسی بھی جرنلزم پلیٹ فارم کے لیے یا میڈیا پلیٹ فارم کے لیے. اوبیسلی ہمارے پاس لیئرز ہوتی ہیں بیفور وی لیٹ اینی اسٹوری گو تھرو. آپ کے ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا پہ یہاں پہ تھوڑی سی لائن بلری ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ اس طرح کا کوئی ریگولیٹری انوائرمنٹ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کوئی چیز کو چیک کرنے سے پہلے کریں. اب فیس بک, ٹویٹر اور ان سب پلیٹ فارمس نے شروع کیا ہے فیس بک فیک نیوز کا پروجیکٹ کہ اگر اسٹوری فیک ہوگی تو اس کو پلیٹ فارم کو بلیک لسٹ کر دیں گے یا جو بھی کر دیں گے. لیکن ایون دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹاپ
فیک نیوز فرام گیٹنگ آن پلیٹفارم. اور فیک نیوز کی مجھے جو دو پرابلمس ہیں, ایک ہوتی ہے انٹینشنل فیک نیوز جس میں آپ ایکچولی جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی, اور دوسری ہے آپ کی ان انٹینشنل جو آپ کنفرم کیے بغیر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دو ڈفرینٹ قسم کی فیک نیوز ہیں, اور دونوں کا جو کوانٹٹی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اوبیسلی زیادہ ہوتا ہے. ایڈیٹر کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ وہاں پہ تو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جی میرا سرمن صاحب سے سوال ہے. تو آپ نے کہا کہ یوٹیوبر جرنلسٹ نہیں ہے, اس کو کیسے میری ڈیفینیشن نہیں میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جرنلسٹ کون ہے نہیں ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ فلاں جرنلسٹ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے آپ نے بولا, یا وہ مالکان جو گھی بیچتے ہیں, جو کیک چلاتے ہیں, ابھی چینلوں کے مالک ہو گئے ہیں, وہ کئی ہر جگہ جرنلسٹوں کی کوئی ہوتا ہے تو ان کی وہ سیٹ پہ وہ آ جاتے ہیں ایز اے جرنلسٹ. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ اگر یوٹیوبر کو نہیں مانتے ہیں تو عوام سمجھے گی, اب وہ بول رہا ہے تو اس کو عوام سن رہے ہیں نا, کروڑوں روپے سے اس کا ویورس ہے, اسی لیے ملتے ہیں نا, اخبار بھی اسی لیے کماتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ کون اس کو جرنل طے کرے گا؟ یہ اس سے پہلے اس کا جواب میں دیتا ہوں. جرنلسٹ کا مطلب جرنل سے نکلا ہے. میرے حساب سے جو سٹوری لکھ نہیں سکتا, چاہے وہ ٹی وی سے تعلق رکھتا ہے, چاہے پرنٹ سے تعلق رکھتا ہے, چاہے ڈیجیٹل سے تعلق رکھتا ہے, وہ جرنلسٹ نہیں ہے. جو بھی جرنلسٹ ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی سچویشن کے اندر اگر وہ وہاں پہ موجود ہے تو وہ اس کو اسٹوری کو لکھ سکے, اس کو لکھنا آتا ہو. اگر کسی کو لکھنا ہی نہیں آتا تو وہ جرنلسٹ کیسے ہو گیا؟ صرف بول لینے سے جرنلسٹ نہیں ہوتا. اس کا ایک جواب میں بھی دے دوں. میرا میتھس کمیونیکیشن میں پی ایچ ڈی ہے اور پڑھاتی رہی ہوں. تو بھائی وہ جو عطائی بیٹھا ہوتا ہے اور اس پہ بیٹھ کے وہ نسخے بیچ رہا ہوتا ہے تیلوں کے اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کے, تو کیا آپ اس کو ڈاکٹر مان لیتے ہیں؟ ہمارے اتنے بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹس یونیورسٹی میں ہیں اور وہ ہمیں پڑھاتے بھی ہیں, اس کی جرنلزم کی اخلاقیات بھی پڑھاتے ہیں, صحافت کی, تو اور ہمیں طریقے بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح پیش کیا جانا چاہیے, تو وہ کس لیے ہیں؟ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ میڈیا والوں پہ ذمہ داری آتی ہے کہ جب وہ اپنے ہاں اپائنٹمنٹ کرے تو ان بیچاروں کو کنسیڈر کرے جو اتنے برس پڑھ کے آتے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں 100%. اور دوسرا میرا ایک سوال ہے. جی, سوال یہ ہے کہ جب میں نے سن 74 میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں داخلے کے لیے گئی تھی تو دیکھا یہ گیا تھا, اس بنیاد پہ داخلہ دیا جاتا تھا کہ زبان آتی ہے کہ نہیں, یا تو اردو میں یا انگریزی میں اس کو مہارت ہونی چاہیے. اب یہ ہوتا ہے, اور ہم زبان کو درست بھی, میں ڈھاکہ میں رہتی تھی, اپنی زبان درست کرنے کے لیے ریڈیو سنتی تھی. اب یہ ہے کہ جتنی زبان خراب کر سکتا ہے وہ میڈیا کرتا ہے, تو یہ اس کے اوپر کون نظر رکھے گا؟ میرے خیال میں اس پر نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی لینگویج ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, اردو ہو, انگریزی ہو, پشتو ہو, براوی, بلوچی, ہم نے ہر لینگویج کا اپنا ایک وہ ہے. ہم اس کو پڑھنا تو بات کی بات ہے, ہم تو اس کو بول بھی نہیں سکتے اور صحیح طریقے سے اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک میرے خیال میں ضرورت ہے جو آئی ایم شور گھر کی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ تو فیشنیبل ہو گیا نا کہ جی میرے بچوں کو اردو پڑھنے
تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایرا تھا جہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی, آپ نے تینوں میڈیمز کے لیے ایک ہی رپورٹر کا انتخاب کیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ رپورٹر بھی فیلڈ سے غائب ہو گئے. دین اب کسی چینل کی اگر میں بات کروں تو اس کا اگر اخبار ہے تو الٹیمیٹلی وہ ایک ہی رپورٹر دونوں جگہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ پراپرلی کام نہیں کر پا رہا ہوتا. اچھا, اس کا جواب بلال صاحب دیں گے کیونکہ وہ اس سچویشن سے گزر چکے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل کو بھی دیکھ رہے تھے اور پرنٹ کو بھی دیکھ رہے تھے, تو یہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. نہیں, سب سے پہلے تو میں آپ سے کمپلیٹلی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے نیوز روم میں بھی ہوا تھا, ایکسپریس میں, ٹریبیون میں. یہ اس وقت بھی ہم نے ایشو ان کے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ یہ نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ ان کا ایگزامپل تو نہیں ریپیٹ کروں گا اب, لیکن انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ہی رپورٹر چاروں میڈیمز کو بڑے آسانی سے کاپی دے سکتا ہے. تو ہم نے ان سے یہ آگے سے آرگیو کیا تھا کہ شاید رپورٹر پھر بھی آپ استعمال کر لیں چاروں میڈیمز کے لیے, لیکن آپ کو ڈیسک پہ جو لوگ چاہیے ہوں گے وہ مختلف چاہیے ہوں گے, کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہی اسٹوری جو ٹی وی کے لیے چلی ہے وہ ڈیجیٹل پہ چلے گی, ڈیٹیلز اور یہ سب. تو یہ بات اب 8 سال بعد یا 7 سال بعد جنہوں نے بھی کنورژنس کی ہے, میرے خیال میں ان کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے. اب یونیفائڈ نیوز روم کا کانسیپٹ یا وہ جو کنورژنڈ نیوز روم کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا. اب آپ, میرا نہیں خیال اب کسی میڈیا ہاؤس میں جائیں گے تو وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک ہی رپورٹر چاروں جگہوں پہ کنٹریبیوٹ کرے گا. پہلے یہ ضرور تھا اور یہ کاسٹ کٹنگ کی وجہ سے تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم نے کاسٹ نیچے لے کے جانی تھی. اب میرے خیال میں اگلے 5 سالوں میں یہ پریکٹس ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ, ٹائم از اپ. جی 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 ضرور. اخبار پہ, نیوز میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, اور جو ٹی وی ہے, فلم ہے, اور پبلک ریلیشنس کی جتنی میڈیم ہے, سب کے لیے کس طرح لکھا جاتا ہے اس کو الگ الگ پڑھاتی تھی. بہت شکریہ. تو پڑھے لکھے آپ لوگ کوالیفائڈ بچوں کو لائے اپنے یہاں اور انہیں جاب دے, بجائے اس کے کہ کوئی اگر یوٹیوب سے ابھر آیا تو اس کو لا کے. فارچونیٹلی ہم تینوں جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, ایکٹر ہو, اس کو ہم فورم دے دیں. سارے کے سارے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, اپنے شعبے کے ماہر ہیں. بہت شکریہ. Is Shahbaz Taseer lost to the world, a memoir of faith, family and 5 years in captivity. The speakers are Framji Minwala, Umair Sayyad and Shahbaz Taseer. I would like to call all of them to please come on the stage. Sections of the book, so that you don't spoil. It's not essential, absolutely. So that you don't, I don't want to say spoil it for people because we know the ending. Yeah, we won't go to the ending. What I'll do is I'm just going to be a little bit of moderating. I'll pass questions 1 or 2 on to you, but you guys have the conversation. I don't have your bio. Do I have to give them your bio? I have to give yours. Very loud. From the back of the book. So I'll introduce you. You can start. Either that, Hello. or but I thought we could start from the ending. Yeah. And talk about how, because I don't think people have any clear sense of how you escaped, and the story of how you escaped is actually complicated and smart, and the things. It's actually the best part. It's partly the exciting part, and also your sort of tenterhooks about will this work, will this not work, will you be able to get by, will this person catch it, all of that stuff. So I was thinking either, but if you want to read from there, or the other section I thought was the beginning of the Quran stuff, so chapter 16. Yeah. Right? It's an awful chapter, yeah. Yeah, it's an awful chapter, but I think it's important because one of the things that's important is the way in which you actually engage.
engage with these people, which is brave in and of itself and courageous Right. in many ways, but also probably one of the things that kept you alive. Okay. Come on, guys, let's begin. 3 o'clock. Good afternoon and assalamu alaikum, everybody. My name is Umair Sayyed. I'll be conducting the talk today by Shahbaz Taseer, who has a very interesting background. We'll go into details later. He has been in business. His father was a prominent politician and a very successful businessman who was unfortunately assassinated. So we can see Shahbaz has had a tough life for a while, and subsequent to that, I think 4 or 5 months after that, Shahbaz himself unfortunately was abducted and had several years of very painful experiences. So we'll be going into more details about that. We have with us to talk and interview Shahbaz is Framji Minwala, who's a professor and an expert in English and novels. And we'd like to have a constructive and interesting conversation. And just to begin, I'd like to throw a little question to Shahbaz that I had seen an interview of yours several years back, I think shortly before your abduction, in which a journalist had asked you how you feel and are you intimidated, are you scared after what has happened to your father? And you took out this Ayat al-Kursi from your shirt right there in front of you. You gave a very assertive and positive response that I have a very positive approach to life and I feel I'm under protection and nothing, worse comes to worse. There's this. And I just wanted to start the conversation. You seem to have a very positive as well as a combative, nature, approach to life. So to begin with, we'll start before your abduction with this incident, then we'll move on to Framji. So it's a very interesting story around the Ayat al-Kursi that I pulled out was actually the Ayat al-Kursi that my father was wearing when he was murdered. And I think a few days before Abba was killed, he was giving an interview, and he told the reporter, he said that they said, all these Maulvis are here and you've got all these fatwas against you. Are you not scared? And he said, I'm not scared of any man. I have this Ayat al-Kursi and it'll protect me. Now, it wasn't the chain that he was talking about, but the actual Ayat al-Kursi, which he really believed had healing powers and protection powers. And when he died, it's the only thing that I received. He wasn't a man of many, he didn't have a lot of materialistic objects and things like that. He believed in building a legacy. But it's the only thing of his that I got, and I kept it with me. I just didn't wear it the day that I was kidnapped because I'd come from Dubai. And through my own experience, because it's one thing to say that something will protect you, or because your father said it, it's a very different thing to find that a similar kind of belief. And I remember I was reading the Quran, and I was reading about the power of the Ayat al-Kursi, and it made me feel kind of hopeless because of the situation that I was in. बहुत मुश्किल situation थी, और feeling hopeless, feeling depressed in a situation like that is a very natural human emotion. And then I was reading a tafsir by a terrorist, and I say this very casually because all of my knowledge of Islam has come from terrorists, but I've tried to find a middle way. And it was Sayyid Qutb, who was the founder of the Muslim Brotherhood. And he had written a lot of crazy things, but a few wonderful things. And one of the things that he'd written about the Ayat al-Kursi was, he's like, when we read the Ayat al-Kursi and we say that this will protect us, we presume that it'll protect our life, that it'll protect our wealth, it'll protect our children, all the worldly attachments that we have. But actually, the Ayat al-Kursi will protect your soul. It'll protect your mind, and it'll protect your heart. And when I read that, I couldn't help but remember when Abba was killed and his autopsy was happening. There wasn't a lot that the doctor could say to me. My father was shot 29 times with a Kalashnikov. But
he did say one thing. He put his arm around me and he said, Shahbaz, every organ in your father's body has been destroyed, except for his heart and his mind. And then much later on through my own experience, I realized it was the Ayatul Kursi. It protected him. It protected his heart. It protected his mind. It protected what he stood for. And in some ways, it's also protected his legacy. And today, in 2023, you know, we have these conferences, and I've been very privileged and very lucky because I've been invited all over the world to come and speak about my story. And the most important thing about my story is not actually what happened to me, but that it's also a story of my father and what he stood for and what happened to him and subsequently his family. And to have that honor and privilege now is not just a gift, but I can't help but wonder what an intolerant time I was living in 2011, where my father was killed for simply saying that a poor woman deserved the right to a free and fair trial. And what kind of a man would he be if he was a politician and he knew about this and still wouldn't help her? He was killed for just this, nothing else. And today, at that time, the atmosphere was such, our society was such, well, not our society, I don't blame people in Pakistan, I never have, but a few crazy people had silenced a large majority of Pakistanis because violence has that power. But today, 13 years after I buried my father, I go to universities like FAST, which is outside of Faisalabad. They run scholarship programs for people from rural areas. These people come from places where they're probably the only ones in their family with an opportunity to get an education. And while I'm speaking there to hundreds of children, all of them understand what I'm saying and they agree with me. And I think, you know, that's the biggest win for my father, for his legacy, and for myself. Because there was actually a time where people told us, you must not speak of him. You must not take his name. You must remove Tasir from your businesses. Because not just you, but even the people that work for you will be killed. And today, I don't have that fear. I live with a lot of pride. So that's the story of the Ayatul Kursi. So that's how the Ayatul Kursi ended up protecting your family. It's still, you know, I've just come off a very turbulent flight from Lahore, and I read it about 5,000 times. So I'm sitting here with you. It has great protection powers. Right. Well, one of the things, is it working? Yeah. One of the things you say in your interview is that I don't think of it as 1 million extremists or militants on the street. I think of it as 239 million people who did not join them. Right? Yes. And I think that's important to actually underline and to repeat over and over again that, you know, we are not a country of militants and extremists. You know, my father, you introduced him as a prominent politician. I think he wasn't a prominent politician. I think he was a prominent civil rights leader in Pakistan. He never got into position. He was an MPA and maybe he was leader of the opposition, but we know that's about as useless as it gets in politics. His real appointment was as governor, and towards the end of his life. And it's a constitutional role with absolutely no power. But what my father was he was a businessman, and you know, he really believed in that legacy, and he really believed in working like that. Sorry, just to come back to your question. Sorry, I just got a little sidetracked. No, but you know, he wasn't a prominent politician. I always look at him as a businessman, as someone who did a lot of work in the 80s to fight for democracy. And then later on in his life, he you know, ventured towards politics, and it was a great honor for him. Actually, I think he always said it was the happiest day of my life when I was invited to be governor. Sorry, I've forgotten the initial question. The 239 million. Yeah. So, you know, him coming, but he did have a political background. When I was a kid, I used to attend rallies with him, People's Party rallies. And if you ever attended a People's Party rally in the 80s or the early 90s, there were 100,000 people. There were millions of people that used to come out. So I've seen crowds. I've also been
stuck here in Karachi while there was an MQM rally, and there were a few 100,000 people there. Maulana Fazlur Rahman's party, every time they take the streets, there are a few 100,000. But this is a country of 250 million people. So 100,000 people don't even represent, they don't represent even the person who's brought them out. And I have never believed that we are an extremist society. We are a religious society. We may be conservative as a people, but we are not extremists. As Pakistanis, we are not extremists. Yes, 100,000 mad men celebrating the murder of someone will scare us and keep us in our homes. But that doesn't mean that those 100,000 people that came on the streets are a representation of the 250 million people that didn't come out. And this has always been my core argument. Whenever people tell me, I was doing an interview on BBC and they said it there. They said, you know, 100,000 people came out in support of your father's murderer. How does that make you feel? I said, amazing, because 250 million people didn't come out in support of his murderer. So I can only feel, you know, happy that people mourn him in this country. And yes, they are silent because we live, we work, we wake up, we have children, we have families. We don't want to wake up and be killed. So yes, I understand the silence, but it's not a representation of us. I wanted to start backwards by asking you a question about what actually compelled you to write the book. I mean, the story is an incredibly courageous story. If any of you have not read the book, I urge you to read it. There are parts of it that are incredibly difficult to read. I'm warning you from the get-go. Shabazz does not spare details of the ways in which he was tortured, the ways in which he was injured. It's both psychological and physical. But I think it's important that we read these things, and I think it's important that we read stories about people who came through and came out the other side, and you know, who survived this and who have made lives for themselves beyond that kind of incarceration. But really, what compelled you to write the book? You know, my grandfather was Dr. Muhammad Deen Tasir. I'm not a good representation of my family actually, because he was a very, very famous poet. And my Khalu Dada was Faiz Ahmed Faiz, who's renowned all over the world as one of the most famous poets from this part of the world. Abba also wrote a book about Zulfikar Ali Bhutto, and my Popo has, she's also passed away now, but she also wrote a book. So I come from a family of literary giants, and honestly, whatever happened to me was, it gave me the incredible opportunity to join these people, you know, to be mentioned in the same breath as my grandfather or Faiz Dada or my father is an honor for me. So, you know, what happened to me wasn't the nicest. I have written about it in a lot of detail. I think it's important to be honest about things like this and share them with people. I do always tell people that, you know, I'm very grateful for anyone who takes the time out to read this story. But you should know while reading it that the person has made it. So, you know, as gory and dark as it gets, you know, it always gets dark before there's light. And I think this is it's a fair representation of what my family has gone through. I know, you know, it's about me and my time there, but you'll realize if you read it and understand what I'm trying to say, that the real heroes are my mother and my father. And even with myself, I have a sense of triumph over my experience. I always say this to people. I overcame this, I survived it, and I escaped. And you know, the best part about escaping is it kind of gives you a bit of an edge over what could have possibly been what my worst fear, which was it wasn't really about the money that my kidnappers had asked, but they had asked for a ridiculous amount of money. For me, the first name on their list of 30 people that they wanted to exchange was my father's killer. And I don't know what kind of a man I would be if I had to walk towards what people thought would be my freedom, while this man walked towards his freedom. I think, you know, things like that were honestly very difficult for me at that time. But God, you know, things turned out in a way that this trade never happened and I got to escape. And so over my own experience, I have a sense of triumph. But
I have never gotten over how I lost my father. Um, I get, it's very emotional for me because it's a scar and it hurts. It hurts how I lost him, what happened to him. He was a very good man and he was a very brave man. And he was one of those very few men who stood up for what he believed in. A lot of us turned the other cheek, but he wasn't like that. And he didn't matter what was on the line as long as it wasn't a compromise on his principles. And so that's a scar that's never healed. If I don't come home by a reasonable hour, my mother is not worried like other mothers. If she can't get through to me on the phone, it's not the same as what would go through somebody else. So her scars are very real. And a lot of them are because of what happened to me and what happened to my father. So, those are two elements that I've never truly, I don't know if you can recover from something like this. It's an overwhelming feeling of pain as far as my father is concerned and guilt as far as my mother is concerned. And so my own experience in light of those things is much easier for me and much easier to speak about and tell people about. But the real, when you speak about what motivated me, of course I wanted to be in this amazing line of people that I'm lucky to be a part of. But I also really wanted to tell you my parents' story and about how brave, my father everybody knows about. Luckily, people know about me now. But my mother is a real hero. She is the bravest woman I've ever met. She spoke to these people for 4.5 years and never backed down. They threatened her. They tortured me. You were just saying that it's very detailed. The reason that I've written about my torture in such detail is because every second of it my mother had to see. She had to see it and she had to tell my kidnappers what she saw and then negotiate with them. And every time she said something that they didn't like, they would torture me and send her these videos. And they were gruesome. They were truly, for me it wasn't so gruesome. When I would look at it, it was humiliating, it was dehumanizing, it was demeaning, you feel like an animal. But besides feeling all those things, to think that, someone who's trying to save you, because that's what she was really trying to do, was just rescue me. If they're being tortured like this, that's a scar. You once mentioned in another talk that she actually threatened them. Yeah. Yeah. I mean, can you elaborate? I don't want to take your words. She's very brave, and she's not scared of anyone either. So it's a hilarious story. It was the first. I was actually just going to read this to you guys, but now I'll just tell you. I think maybe would you like to hear a bit of the book? I think read. I think it's very nice. Words. I don't know if it's the exact one, but I think it's a little further, but this is a good place. Well, this is the beginning of that very dark night. So I'm just going to read you a small passage and then tell you the story. One cold afternoon, as I was reading the Quran, the locks of my jail door started to rattle. This was my sad version of a doorbell, a sound that meant I was about to receive a visitor. I had eaten, having already received my daily ration of food and water. I assumed my visitor was Muhammad Ali, my kidnapper. He would typically check in on me once or twice a week, sometimes a little less frequently. As Muhammad Ali entered the room, I could tell today was not going to feature one of our usual illuminating chats. He was clearly agitated. Evidently, he came with a specific purpose. I greeted him with a salam. He nodded, distracted. In a previous visit, he told me how his muscles ached from sitting on the cold floor of my cell, complaining bitterly of aches and pains in both legs. I smiled at the irony. Welcome to my world. The same floor that iced up your poor muscles is where I lie every night. Why are you smiling, he asked me, partially irritated, partially curious. You say you're cold. Well, I'm also cold. It's February. Can I please get some socks and a sweater? We were well into winter, and the nights were bitterly cold. He gave me that joyless smile of his, an expression I will not forget. I have brought you here to make you hard, Shabazz. He replied in the tone he adopted when he felt he was teaching me a great life lesson. He loved to tell me how I would benefit from this ordeal, how it would make me a better man. He even promised me that when he was paid off and I was returned home, I'd be able to translate my kidnapping into a prominent political career. His grand schemes, he felt, would make me a star,
which was just another delusion he had about how much the world beyond our mud walls cared about him or me. It was incredibly exhausting to talk to a delusional psychopath all the time. In a strange way, I came to look forward to Muhammad Ali's visits, since they broke up the numbing monotony of my solitary imprisonment. Yet our interactions were maddening, mostly because he was unhinged. He was no fool, he was astute, unlike the dim-witted guards he employed. But his conception of the world was completely twisted. His misguided sense of importance was laughable. Constant interaction with someone like that for weeks and months is exhausting. To have an individual like that in control of your entire existence is excruciating. So, I'm just, I wanted to just explain to you how this crazy day started. It actually started the night before. And as I mentioned, he came in. As this story that I'm reading goes on, he looked at me and he said, I think your mother is not taking me seriously. So tomorrow, I'm going to take you to speak to her. You're going to ask her to pay me. By the way, they had asked for, at that time, 4 billion rupees, which equaled about $60 million. Now, in 6 months of negotiating, they hadn't reached $1. But miraculously, in the morning, I was going to convince my mother to give them this money and 30 of the highest ranking militants that the Pakistan government and army had, including my father's killer. So that's pretty hopeless, as far as hopeless gets. And he basically told me, he's like, you're going to get one chance to speak to her. If it's a no, I'm going to kill you and send the body, because we also, this is like a business as well. We've had you for 6 months, your time is over, we need to get someone new. I had nothing. As you can see, I didn't even have socks or something warm. And I just prayed all night. I didn't pray for God to save me, but I prayed for His mercy, and I prayed that no one would watch what happens to me anymore, because they had been torturing me. And so I kind of made up my mind of what I would say to my mother. And when they put me on the phone the next day, the first thing I said to her was, Mama, please don't watch any videos that they send you. I just want you to know that I will be with my father and that I'm made from the same wood as him. And it was very emotional, and I broke down and I started crying, because I think as painful as it was for me to bury my father, I have young children, and I cannot ever imagine the pain that someone has to go through. I think the hardest, most difficult thing in the world is for a parent to have to bury their child. And knowing what I'd already put my family through, well, these people were putting me through, and indirectly my family through. I didn't want them to go through this. I didn't want to be another Daniel Pearl. I didn't want to be one of these videos that circulated of a beheaded man, and it's not how you want to be remembered. I've lived a very happy and a very privileged life. My parents worked really hard for that bubble that I lived in, and I just didn't want this for my mother. She'd been through so much in her life, and I thought I was being brave. I thought, that's the best that a son can do. Anyways, my mother had other thoughts, and she just yelled at me from across the phone, and she said, "You will not give up." I was like, oh, sorry. And she said, "You will not give up. Give him the phone." Now, that's my kidnapper. So she's telling me to give my kidnapper the phone. So I handed him the mobile. I have to tell you, I was petrified. My mother's not an easy woman when she's angry. And so now they started yelling at each other, and I don't know exactly what she said to him. I only found out when I came here. But the crux of it was, so he said, he was a Korean. She wasn't directly talking to my kidnapper. She was talking to a negotiator in between, and the man who had been appointed to negotiate with my mother was from South Korea. And he became, an extremist through some Pakistani Jamaatis jo tabligh karne gaye the. Their intentions were clear. But this guy decided the only purpose in my life is to blow myself up, and he was training to be an engineer in Korea, so no joker. In South Korea? South Korea, South yeah. Korea. Not even the North. So he turns around. Can I just say one yeah. thing? One of the really interesting things is that
the almost cosmopolitan nature of the groups that you ended up with, right? Yeah. So Mirali in Miransha, just a little off topic, is probably used to be the most cosmopolitan area in Pakistan. You had Turks, Chechenians, Nigerians, Somalians, Saudis, Bahrainis, Qataris, UAE people, anywhere from Central Asia, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Uyghurs. Just name the person and you'll find a crazy in Mirali and Miransha. So there was only one Korean, to be fair. He was the only South Korean in all of, I think, Pakistan and Afghanistan. So he goes, he had a very funny way of talking. So my mother could never figure out where this man came from. Because otherwise you can pick up on a Pakistani accent, on an Arabic accent, on an English accent. But a Korean American accent, if you live in Lahore, will throw you off. So he said, ma'am, I'll tell you where to pick the body up from, like a cowboy or something. And now, usually when you tell someone that I'll tell you where to pick your son's body up from, that person is supposed to be a little frightened. My mother turned around, she goes, I'll tell you where to pick your bodies up from. I was like, one of these bodies is me, for God's sakes. Can we have another conversation? Yeah, let's talk about some money and men. What happened to all of that? Why are we trading bodies? So I have a good laugh about it. Not funny for my mother. Not funny for my mother at all. But what's amazing is, she said to me, I've left you in Allah's hands and nothing will happen to you. And then they cut the phone off, and as this chapter goes on, what my kidnapper did was, I'd already been shot, by the way, so he had an automatic pistol called a Stechkin. It's the only other guns you can compare this to are the Beretta or the Glock, and I hope none of you are familiar with these things. But they are also big. One is an Italian, one is a kind of an American or something weapon. They're very, very powerful pistols. But he had the Russian version of it called a Stechkin, and it accidentally slipped from his hand and shot me. So it was the only thing that he did unintentionally. But this time he put the gun straight to my head. He said, Kalma pado. I closed my eyes and he pulled the trigger back, and it was the chamber was empty. And he just did this to me to firstly make me see my life flash before my eyes, and secondly to get what he claimed was a genuine reaction from me for my mother. He was sadistic. I've never ever, and I pray that nobody ever comes across one of these men, a man like this. And he was the most psychotic and twisted man that I've ever met in my life, hell-bent on using every opportunity he could to torture myself or my family. So, I just remember the fact that my eyes opened, there wasn't a bullet in my head. I said, Mama saved me. He had his own reasons. I planned it. I did this. I didn't know about anything. I just knew that when my mother said to me, I have left you in Allah's hands and nothing will happen to you, whatever that moment was saved me in the moment he pulled the gun out and pulled the trigger. And by the way, I have to tell you in reference, these guys are not actors. They are merciless, ruthless murderers. And they murder people ruthlessly every single day. It's part of their day job. I'm in real estate, I build buildings. Everybody has a career and they do things. Uncle Tariq, who's here, has the most fabulous career. But I have never met a man, Uncle Tariq is sitting here and I was sitting at one of his talks and he spoke about a tree, which was like a mangrove tree, which was like his, he used to perform a pilgrimage when he used to see it. It used to make him feel euphoric when he would see this beautiful tree. And I couldn't help but think that, there are enlightened men like him who, besides having a successful career, will go out and fight for the mangroves so that his grandchildren have a better future. And then there are men like this who will burn the world and want no future forget for their children or their grandchildren, but even for themselves. And this is the kind of man that these people are. So he was not an actor, and just before he kidnapped me, 3 months before he kidnapped me, he kidnapped a person who was Shia from Model Town,
in Lahore, which is a very nice residential area in Lahore. He kidnapped him, and in 3 months he beheaded him on camera because his wife and children were not paying the ransom. And he made me watch that video. And he said, "Ye Shia tha, tum phir bhi Sunni ho to abhi tak bache hue ho." Not that he cared, he mujhe kafir samajhta tha, but just the fact that I was a Sunni Muslim meant I got a little bit, of ease. But none of our Islam is acceptable to them. Whether you're Sunni, whether you're Shia, whether you're a Sufi, for them we're all kafirs. They're just levels of kindness in our kufr. So they were not jokers, and I did not think that this was a plan. And though he told me I had planned it for weeks, I said, whatever it was, when my mother said, "I've left you in Allah's hand," Allah protected me in that moment. Well, one of the really interesting things I found is that even your captors, the people involved in the kidnapping, the people you encounter during your escape, that they're not drawn as a block of crazy people. That they are actually individuals, and they have. They have individual foibles and individual characteristics. I mean, and in the sense, you have drawn them as a novelist might draw them with a kind of depth that's interesting. That you didn't actually take the route of casting all these people as generically evil who were that you were battling against. Was that a deliberate choice on your part? It was, and I'll tell you why. I hate profiling. I've been profiled. I do not like generalizations. I find it disturbing, and I think a lot of the evil that happens in the world is because we generalize, group people, and profile them. But this is a personal way that I feel. My kidnapper was the most evil person that I have ever met in my life. And I live in Pakistan and I vote, so it's not easy to say that this is the most evil man I've ever met. But his mother-in-law, his wife, his brother-in-law, and his children saved my life. The same man's family saved my life. And not once, multiple times. The first time that I smiled was because of his son. And the first time that I remembered the value of our memory as human beings, all the experiences that we've gone through in our lives, when we reminisce about them, and when those memories hold value, it happened because of a young boy, a Tajik boy, who'd run from Manchester, petty crime, illegal immigrant in Manchester, reversed his mother's taxi into the other car. The police came, his mother said, "You have to go to Paris to meet a group of Central Asians, they'll protect you because you don't have a passport." So he went, however, from England, Manchester to Paris. He got there and the Central Asians told him, "Sorry, the base of operations has moved to Turkey, so we'll send you on a route there." He got to Turkey, they said, "Sorry, we've moved to Balochistan." So he ended up in Mir Ali, and he realized the Central Asians that they were talking about was the IMU, which is mainly an Uzbek group, but it's a group that caters to Central Asian terrorists in our part of the region. And they are the frontline fighters for the Afghan Taliban. And a lot of people, if you speak to someone who works in counter-terrorism, they'll tell you that the Uzbeks are the worst thing that ever happened during our insurgency in Pakistan, the worst thing that happened to Pakistan. So you're all from Karachi, you must remember the 2014 Karachi airport attack. Right. That was planned by my kidnapper Muhammad Ali. And the 19 suicide bombers who were sent were trained in front of my eyes. I sat with them every day and argued with them about the indoctrination that he was giving them, about, you're going to go to Jannat. I would argue on religious context through the Quran that he's lying to you. But I saw the entire thing planned in front of my eyes. So he was crazy, but this young boy from Manchester, he wasn't crazy. He got stuck in a world and he became crazy. He accepted the Kalashnikov. He accepted this 13-year-old girl as his wife, and this way of life, and this Baitul Mal, and this group, and kidnapping and extortion as a way of life. He accepted it, so he became part of the madness. But to escape it, he would come into my prison, and it was the worst prison. Firstly, all of us can relate to smell, good and bad smells. But my prison was a constant commode. I don't know if that makes sense.
But I had to use a bucket as my bathroom. So whether it was number 1 or number 2, it was in a bucket, and the bucket would be there all week because I could only clear it once a week. I had to live in that room, clean, use a lota to wash my hands, do wuzu. I was filth. I was so vile to look at that when I would, if by any chance I would see a reflection of myself in a mirror, I would cry endlessly because I could not recognize who I saw. And I think one of the hardest battles I ever fought in my life was accepting what I saw through my eyes as myself. It also gave me power in the end. You know, once you kind of accept your reality, you can become stronger. But that boy used to come in my room. His only way of escape was to listen to Manchester United games. And if he got caught, he would be lashed the same amount of times as me. But he needed it. It was the only piece of humanity that he had left. And if he had lost it, if he stopped listening to those games, he would become just like Muhammad Ali. So I'm telling you, I have no emotional attachment to him. When I was leaving, when I escaped, he was very upset with how I'd lived in those last 6 months in my Taliban jail. And he said to me, he said, you know, you showed your true colors, but I was good to you. So I told him, I was like, you were good to me? You took me away from my family for 5 years. You tore my life apart. I live in a place where I cannot believe today there's an opportunity to walk away from here. Because for 5 years, I couldn't even think about it. It was, you know, it would give any kind of mental strength I have, it would smash it. And I was like, you pulled all my nails out. You removed flesh from my back. You buried me in the ground. You did everything that this man told you to do to me. You tore my body apart. And yet you think because you had to listen to Man United games and I was the only place you could listen to him, you were good to me? Is this the only idea of good that you have left? And I think it kind of dawned on him what I was saying. And it wasn't an easy thing because he himself was now a prisoner. And the worst thing is when you're in prison, you know, your worst enemy is the mirror in front of you, yourself, your mind, your memories, your life, your privilege. All of this is your enemy. So I did this on purpose. I wanted to show you each madman for what he was, how he was mad, and what other traits he had in his personality. You know, there's a funny story about Muhammad Ali. He was insane. But sometimes he would walk into my room and talk about his marriage problems with me. And he had 2 wives. And you know, one was a Bengali and one was an Uzbek. And he would always be really angry about sort of this dilemma. And I would just... And once I told him, I was like, you know, you took me away from my family and now you're actually here, you're telling me about your life, your day-to-day, you know, everyday problem. मैंने उसके लिए खिलौना लिया तो दूसरी ने कहा उसके लिए क्यों नहीं लिया, and I was like, what wonderful problems to have. I'm here dodging drones. But you know, they're mad, but they're humans. They're all human beings. You mentioned Jill earlier that you actually had arguments with them about... Yes, it wasn't good. Saying about the Karachi airport attack, and you just mentioned this family incident. So you did actually have debates and arguments? So, you know, one of the things that I learnt in the Quran, and the thing is that I speak about this a lot because I think it's important to always firstly remind everyone that I have done nothing to be here. I was saved by Allah and by prayer, nothing else. No human being in the world could even give me the passage that I read to you. That was in the first 6 months. When I was cold, they couldn't even give me a sock. And you know, my father was the governor of Punjab. So trust me when I tell you, nothing in the world, not a single inch of relief could any human being give me. So I know who saved me. Allah saved me. But it's interesting to, when I started reading about my faith, learning about I felt it was very important because everything that they said, firstly they said that my father deserved to die. They said everything that's happening to me, I deserve it. And I just couldn't, I was like, but I'm a Muslim. They were like, no, you're not. You vote and pay taxes, so you're kafir as they come. And then I started reading the Quran and I started learning from the Quran. I started learning things about the core, what is the core and what is the Quran trying to teach you. And maybe I'm different, maybe some people will tell you, yes, it's telling us to blow ourselves up, but that's not what I learned.
I learned that when you're faced with adversity, sabr karo. पहली बार सब्र करो, दूसरी बार सब्र करो, अल्लाह से मदद मांगो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मदद करेगा. It's crazy where I read this. I was reading about Yusuf alayhi salam. You know, he's a famous prophet, and he was jailed and thrown in jail, and he prayed in jail, but he only once, there were 2 prisoners who were with him, and they were going, and he'd helped the prisoner, so he just looked at him and said, you know, mention me to the king, just mention me. And God said to him that, why did you ask another man for help? I'm going to leave you here for longer. So I have no, you know, second guesses about why I'm here, but I felt that it was important to study the Quran, to understand it, if I, in that moment, wanted to be a Muslim. You cannot just say, I'm a Muslim. You must learn about your faith. You must, so that nobody else can profile you as a terrorist or as just, you know, a Muslim who's creating trouble. You must know about your faith. So one of the things with these Karachi people, they were being told that suicide bombing and Jannat and Hoore, and I was like, listen, has something happened to you that didn't happen to the Prophet and his companions? Because what I read in the Quran is that what happened to the Prophet and his companions will never happen to another Muslim. Because they went through it, your lives will be easy. But you will be tested, but never like the Prophet and his companions. Did any one of them blow themselves up? And there were ways of suicide attacks, by the way. Suicide attacks or taking your life is not a modern concept. It's a very, very old concept. It actually comes from the Japanese. And Japanese tradition far outdates Islam, by the way. So there is no point, there's no place in the Quran that speaks about taking your life. As a matter of fact, when your life has turned upside down and you are in that hole where you feel that there are no outs, pray and have faith and have sabr. This is the only thing I learned. So I said, how can you go and blow yourselves up and kill innocent people? Where is this written? And they had arguments like, oh, you know, the Americans have jets. I said, but Quraysh had 6,000 men and there were 300 of these Muslims fighting in Medina. They were outnumbered 100 to 1. But none of them tied themselves to a guillotine with fire and threw that. And none of this ever happened in our religion. It has never happened till, I think, the 70s or the 60s when this Afghan war started. And by the way, it's very important. When I speak in America, I say this as well. This is an American-Saudi version of Islam. It has been created by the CIA, by the ISI, by the British intelligence and the Saudis, to empower the freedom fighters of Afghanistan, who they call freedom fighters, in the 70s, 80s, and 90s. That this is the only way to fight the Russians. So this is when all this was introduced in our religion. It never existed before this. So you know, I would have these arguments. I would have arguments based, I mean, I'll give you a small example about Nelson Mandela. I remember the day that Nelson Mandela died. You know, a lot of my story has a lot to do with him. I was very young when my father gave me a book about Mr. Mandela. And I was not a reader, nor was I interested in this. But, you know, Abba felt that you shouldn't just wander off as a kid, and that there are certain things that parents have to prioritize in their children's life. So he said, you should read about men like this. I don't know why he gave it to me as a 12-year-old. It was the most boring book I've ever read. But it also, while reading the book, I couldn't believe what I was reading. I never heard a story about anyone like this. I was so young that my father hadn't told me his own story. So I remember when I finished that book, I asked Abba one question. I was like, you know, he became the Prime Minister of South Africa. He was such a powerful guy. Why didn't he kill all these people and throw them in jail, these racists and, you know, the South African government? Why did he set up a Truth and Reconciliation Committee and start, you know, bridging the gap? And so Abba said, well, there has to be a difference between a 12-year-old and Nelson Mandela and how he thinks, right? and he explained to me, he said the Truth and Reconciliation Committee that they set up in the 90s in South Africa is the reason why South Africa functions as a state today. As a state, it functions, the people of Africa function, work together, live together because of that one man. If he had come out and said, burn all of this, South Africa would have been a very different country. But he came out and he said, if I bring any of my anger, my bitterness or my resentment with me, I'll forever be a prisoner.
and I fought too hard to be a prisoner. You know, I want to be free. And that's something that stayed with me forever. So when he died, it was a sad day for me as a Pakistani and as a Muslim. And there should be no shame in saying this. We should celebrate good men and women regardless of what part of the world they come from, what religion they have, because they've contributed something to humanity. But this man said he's a kafir, and you kafirs, and you just, ye butt parasti hai. I said, Nelson Mandela के फौत होने पे गम करना बुत परस्ती है? हाँ. So I told him about a Christian Ethiopian king who was a friend of the Prophet's. And the Prophet sent him a letter saying, accept Islam, my friend. And he said, I can't. I can't because the people that live under me, my court is mainly Christians. So it's not for me. It's not for me. But your people will have refuge in my country and no one will harm them. When he died, the Prophet read his namaz-e-janazah. This is not some made up story. This is a historical fact. So why can't we mourn Nelson Mandela? And when I said this to him, he was, kill him. There was another thing that he seems to be quite open to criticism, by the way, objections. I will say this. For a terrorist? Yeah, For you know, these tortured you terrorists in are a 1 lot minute. easier to speak to than, say, the TLP or the Jamaat-e-Islami, or even some people in our society, in our colleges and in our schools. You know, they are very open because they're very confident that they'll win this debate. One of the debates that, I don't know if it's a debate or a shouting match, but they were boasting to me about how in the 90s, I don't know if any of you remember when there were these Buddhist statues found in Afghanistan. Yes. And the Japanese government and a lot of governments got in touch with them and they said, we'll pay you, at that time, hundreds of millions of dollars. Let us take these to our countries. So the Taliban said, oh, they want them, huh? They blew them up. So my kidnapper goes to me, he goes, हम बुत बेचने वाले नहीं हैं, हम बुत तोड़ने वाले हैं. You know, now this is a great line. This is, you know, ha ha. So I said, I'm not surprised, you have nothing to do with the Prophet or his companions. So he's like, I said, well, the second Khalifa in Islam, we only recognize 4, right? And then there's a dispute. So the first one is Abu Bakr, the second one is Umar, the third one is Usman, and the fourth one is Ali, right? And everybody agrees on this. Umar was the second Khalifa. Umar was the Khalifa that opened the Islamic Empire. He went into what we know today as Palestine. The keys of Jerusalem were handed to him. And he went into Egypt. And you know what's in Egypt? The pyramids and the Sphinx and idols like you've never seen in your life. And when he went there, his general said, well, what do we do about all this? And he said, preserve it. This is human history. The only but or the only idol that the Prophet ever broke was inside the Khana Kaaba after he conquered the Khana Kaaba as a signal to Quraysh. He told all of them, you don't need to convert. If you do, it's fine. They saw his mercy and compassion and converted. The fact that he didn't burn their places of worship down, their houses, and start killing them indiscriminately, that you put my people through all this. His compassion and mercy is what turned them. So I gave him this thing and he was dumbfounded. He's like, that's not true. I was like, what's not true? That Hazrat Umar bin Khattab conquered Egypt or that the pyramids still stand till today? Because, okay, the pyramids might be difficult to destroy, but the Sphinx and the idols definitely weren't. But nothing has been. The French have conquered Egypt. The British have conquered Egypt. Everyone who has conquered Egypt, you can go to Paris and you will see the minarets from sorry, it's skipped my mind, but you'll see the obelisk in Paris, you'll see the obelisk in London, you will see the obelisk in Rome, but you won't see one in Makkah, you won't see one in Medina, you will not see one in Turkey, you will not see them in any Muslim countries, because we never robbed anyone of their culture. We governed as we governed, and then whether we lost and we were thrown out, it's the same in Andalusia, Spain. We were fair rulers. And yes, ruling is another game, it's based on war, but they were compassionate people. And that's why populations turned, not because you suicide bomb people and break idols. So this was... Thank you. We have about 10 more minutes if there are questions from the audience or
Hello, it's Assalamualaikum. Nasir Sumro, and I'm really happy to see you flesh and blood. And I'm very happy to be seen in the flesh and blood. You don't know how difficult this is. Yeah, actually, in your last session in KLF, I was like thinking your story is a fiction, and my wife told me when she was there in your session, and I just, rewinded and sort of listened to it, the live streaming which was aired in YouTube. I was completely bewildered. I was shocked, taken aback, and then every night I used to come to from my office and I used to read every chapter of your book. One of the point that really has etched in my memory is that you befriended with a spider. Yeah. And then it is correlation between Tom Hanks' movie Castaway and he befriended a football. No, this was a Spider-Man thing. Yeah. So I think companionship. How do you just describe this friendship with the spider? I really like it. It's thank you firstly. You're very kind. By the way, when I I was telling you about when I used to look at myself and I couldn't recognize myself and it was very difficult. God blesses you, and He's blessed me abundantly because I read this as fiction as well. I can't remember that guy. And it's the greatest gift that Allah has given me, is that I can narrate this story to you, but I can't feel. I don't remember the smells and the pain, only because of the happiness that is my life now. But Peter was interesting. I was so lonely, and a lot of people ask me about the torture. It's fun. Physical pain is easy to explain. I've written this in my book as well. मेरे जिस्म से उन्होंने गोश्त निकाला था छुरी के साथ, मगर इधर सब लोग बैठे हैं, किसी का ग्लास पे हाथ कटा होएगा, किसी ने कील के ऊपर अपना पैर डाल दिया होगा. दर्द सब इंसानों को समझ में आती है, इसलिए फिज़िकल दर्द जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक लोग बर्दाश्त कर सकते हैं. मगर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, जो लोनलीनेस है, अकेलापन जो है, आई थिंक वो मेरे से, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूं तो मैं नहीं कर सकता. वो बस एक अंधेरा कुआं है जो आपको खींच लेता है, और वो आपको इतनी तेज़ी से खींचता है कि आपको सांस नहीं आती, आपको आपकी किसी किस्म की खुशी आपकी ज़िंदगी में you cannot relate to it. When you try to think about your mother, her voice, her face, it's so painful because of your isolation that it breaks you. So I've never been able to explain the loneliness part of it, and the only reason it's been removed from my life today is because of the love that I live in, my family. May I just say, you do a pretty good job in the book explaining the loneliness and the terror of it, really, truly. So it's a difficult book to read. I can't say it's an easy book to read, but these are some of the things that are quite remarkable, and that you had the courage to actually go to the places that were the most difficult. And that, I think, deserves our applause, really. Oh, thank you. Absolutely. But Peter was a creation of that loneliness. I needed someone to talk to. And spider is the only thing there. Otherwise it was mosquitoes, and that's not, I don't recommend that. So a question there. क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं आपको शेयर करना चाह रही थी. अभी मैं सर इफ्तिखार से पूछ रही थी कि आपका जो किडनैपिंग है वो रिलेट कर रहा था आपके फादर के मर्डर के साथ, तो सर कह रहे हैं इट्स ट्रू. तो आई वॉज अपॉइंटेड एज अ पॉलिटिकल साइंस लेक्चर इन सम ईयर्स अगो इन अ गवर्नमेंट कॉलेज. तो मेरा पहला लेक्चर ही यही था कि ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही थी उस ज़माने में. तो आई थिंक योर फादर वॉज अ विक्टिम ऑफ दैट. तो मेरा लेक्चर शुरू हुआ तो आई डिफाइन योर फादर कि इनको नहीं मारना चाहिए था, मोरल्स नहीं कर रहे थे, वो एक क्रिश्चियन को डिफाइन कर रहे थे. तो एक लड़की उठी और उसने अपनी स्लीव्स ऊपर की और उसने कहा अगर आप सलमान तासीर का नाम ले भी रही तो मैं आपको भी इधर मार दूँगी. तो दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर ऑन दैट कि मैंने कहा मैंने एज अ पॉलिटिकल साइंस ना तो पॉलिटिक्स पे लेक्चर देना है ना पॉलिटिशियंस के नाम उठाने हैं. तो दैट कॉलेज वाज इन द घाटोज इन द कराची लाइक आजम बस्ती. तो किसी ने, मेरी कुलीग ने मुझे बताया कि आप ऐसी ख़तरनाक बात कर ही क्यों रही थी कॉलेज में कि आपको जान का ख़तरा पड़ गया, क्योंकि आप गाड़ी में आती हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं
جنہوں نے سلمان تاثیر صاحب کے مرر قادری ہیں اس کا فوٹو لگایا ہوا ہے اور ہر اس پہ ہار چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا ہے, اس لائک آپ کے فادر کا نام لے کے اس کا, اور اس کو شہید بلاتے ہیں. تو میں نے کہا میں گاڑی میں آتی ہوں, ہو سکتا ہے میرے اوپر نہ پتھرا ہو جائے, تو آئی گاٹ ٹرانسفر فرام دیٹ کالج ٹو ادر کالج. اور اچھا میں بھی اب جب جا رہی ہوتی ہوں تو اللہ میاں کا نام لے کے آپ کی طرح آیت الکرسیاں پڑھ کے کالج جاتی ہوں اور پولیٹیکل سائنس کا لیکچر شروع کرتی ہوں. جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ آئے ہیں لاہور سے, تو آپ نے 5000 ٹائم آیت الکرسی پڑھی ہے, تو وی آر افریڈ دیٹ اسٹل. نہیں دیکھیں پلیز, فرسٹلی یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان کی عوام میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اور لیکچررز کو ان چیزوں کی بات کرنی چاہیے. یہ جو کھربوں روپے ہمارے کھاتے ہیں اور پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اصل تو یہ ان کا کام ہے. ان کو بیٹھ کے اپنی جہاں انہوں نے یہ قانون بنائے ہیں اور ہمارے پہ انفورس کیے ہیں, ان کو ادھر ہی بیٹھ کے ان کو ڈبیٹ کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو تو یہ کرنا نہیں. میں آپ کو آئی سلوٹ یو فار being brave enough to talk about it, but there's nothing wrong with not talking about it or fearing for your life, because honestly we're not soldiers, you know, we are citizens. We deserve the right to be able to speak our point of view, and I only blame the politicians in this country and the military in this country who have made these laws and govern us with these laws. And by the way, I'll tell you something, مشکل ہے blasphemy law کا بولنا, مگر یہ توشہ خانہ کے بھی جو قانون ہے ان کے اوپر بھی بولنا اتنا ہی مشکل ہے. تو یہ ان کی اوتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کرسی سے بینیفٹ نہیں کر سکتے, مگر یہ 2,000 کی رولیکسز خریدنے کے لیے لاز پاس کر دیں گے. غریب آدمی کو جیل میں ڈالنے کے لیے یہ بلاسفمی لاز بناتے ہیں. مسلمانوں کے فرقوں کے بیچ جنگ کرنے کے لیے یہ بلاسفمی لاز بنتے ہیں. یہ اصل میں بنے ہیں شیعہ اور سنی کے بیچ جنگ کرانے, اور کوئی اگر سنی زیادہ بات کر لے اس کو جیل میں ڈالنے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں, بلاسفمر کم ہے اس ملک میں, مسلمان زیادہ ہیں جیلوں میں جو ترس رہے ہیں ان قانونوں کی وجہ سے. سو اس میں کوئی, اس میں there is nothing, you've done nothing. So thank you for mentioning. میرا نام مہیش کمار ہے, میرا بھائی پروفیسر ہے. وہ 5 سال سے آپ کی کڈنیپنگ کی بات سن کے مجھے وہ یاد آ رہا ہے. 5 سال سے وہ ایک جھوٹے بلاس آدمی کا مقدمے میں سکھر جیل میں ہر مہینے جاتے ہیں. وہ اس کو عمر قید کی سزا دی ہے ایک 13 سال کے بچے نے کے کہنے پہ. تو وہ ایک جھوٹی کہانی بنائی پولیٹیکل ایشوز پہ. تو آپ کی کہانی کڈنیپ کی سن کے, ایک تو کڈنیپر وہ ہیں جو ایک کڈنیپر یہ سرکاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ ایک جھوٹے کیس میں ایک پروفیسر کو 5 سال کے. میں نے آپ کا درد سن کے مجھے اپنی بات یاد آئی. نہیں, یہ بہت پروفیسر ہیں پاکستان کے جن کے اوپر غلط الزام لگے ہوئے ہیں, بڑے پولیٹیکل ورکر ہیں, بڑے سول سوسائٹی کے ممبر ہیں. اصل میں مجھے ادھر آنے سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے ان کو جوائن نہیں کرنا تو زیادہ سیاست کے اوپر باتیں بھی نہ کریں. سو بٹ دیکھیں, یہ ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں پاکستان میں جہاں آپ شاید اپنی رائے پہ آپ جیل ہو سکتے ہیں. مگر یہ میں وہی اسی بات پہ آتا ہوں کہ یہ جو بڑی بڑی مسیڈیوں میں اور لینڈ کروزروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. اصل میں ہمیں پروٹیکٹ کرنا یہ ان کا کام ہے. One last question. Assalamu alaikum. My name is Hafsa. So I wanted to ask you about like یہ ساری politics والی بات ہے and stuff like. میں اتنا اس میں وہ ہوں نہیں, but I have followed your story a lot. So I wanted to ask you کہ آپ ابھی isolation کے بارے میں بات کر رہے تھے, like for 5.5 years you were in the jail, right? Not sorry jail, sorry, you were kidnapped. It's a kind of jail. It's a kind of jail. So isolation is a jail. What I meant was like that. So how did you come, because یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے رائٹ, کہ آپ ایونچولی اس سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس آئسولیشن سے بھی. So how did you come out of that too, because it's an addiction too. I still sometimes like being alone. I have 3 children. So I think there's kinds of isolation. One is people seeking spiritual isolation, living in society, time out, time for yourself, and then solitary confinement, which I don't think anyone can become addicted to. It's awful. It's a kind of pain that جتنی جلدی آپ کو اس کی ریلیف مل جائے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور آئی پرومس یو, میں نے جب مجھے یہ فزیکلی ٹارچر کرتے تھے نا, تو آبویسلی میں اٹ واز ویری پینفل, بٹ میں نے اتنا اللہ سے دعا نہیں مانگا کہ یا اللہ پلیز مجھے اس اندھیرے سے نکال دو. جو میں جتنی میں نے اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے دعا, اینڈ اٹ واز بیوٹیفل ہاؤ, آئی مین آئی گاٹ ڈرونڈ
which led to me getting out of that darkness. But, you know, they say God has these mysterious ways of giving you your dua, accepting your dua. So I was in complete isolation praying for some kind of human contact, and I'd been like this for a year. और फिर मैं ड्रोन स्ट्राइक में था और मैं इतना ज़ख्मी हो गया कि उन्होंने मुझे अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट कर दिया. तो जब मैं उनकी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ तो बच्चे भी आ गए मेरी ज़िंदगी में और खाना भी लाते थे, बैठते भी थे, पढ़ते भी थे. So that isolation was removed, and only once it was removed did I understand the value of companionship. मैं Peter the Spider से real people, you know, I could call them by their name, I could talk to them, I could teach them, I could tell them stories. So no, I'm lucky. I don't have PTSD, which is kind of traumatic stress because of this. I don't have that syndrome where you like these guys either. I am not Homeland either, where I'm a hidden terrorist, you know, just waiting, biding time. So I'm lucky. I'm the same guy who went in and the same guy who came out. This is my only gift that God has given me. Thank you. Right. I think our time is up, but I had one last question before we got into questions. Can you briefly tell us about how you ended up getting released? Yeah, so this is the most fun part about my book, and I would tell you that you should buy it for this part. No, I'll tell you, like the whole story is crazy, it's dark, it's upsetting, it's difficult to read. But the how I got out is like, you know, that and by the way, I wasn't released. Yeah. So it wasn't like a prisoner exchange or a ransom. I basically pretended to be a terrorist, and I told them I'd come from England, and then I kind of planned like inside a Taliban jail of my escape, and it was fun. And then it took me like 7 days on the back of a motorcycle with scabies. I don't know if any of you know what scabies is. It's like a fungus that grows on you. Never been happier to scratch myself under the sun. So I got onto this motorcycle. It took me 7 days to get back home, and I called the same infuriated woman who told me, you better not die. You have left you in Allah's hands. So I called her up and I said, she hadn't heard from me in a year. The ISI, everybody told her he's dead. And I just called her up and she was like, hello. And I was like, Mama, it's your son. You're not going to believe this. I've escaped. Please send someone on a motorcycle to pick me up. So she still says, she's like, why did you say motorcycle? I was like, I'd become a simpler person. I didn't realize you were going to send the Corps Commander Squad, unit to pick me up. I wanted it to be discreet and on the low. But, my escape, the character that I made, the games that I played, the last 6 months of my captivity, they're the reason why whatever you see in front of you today exists. That sense of triumph that I was telling you about. And I think in my life I've never written anything or articulated anything well, but I've written about that part pretty well over here. So I would tell you, I don't make any money from this, the publisher owns this, but I would tell you to read just that part of this book. It's fun. as if you were reading an exceptionally well-written thriller, truly. Thank you. You're very kind. Thank you. Thank you, Shabazz. Thank you. Thank you all so much for coming, really. Thanks. Thank you. Thank you. No, you guys, I was extremely nervous, so thank you so much. Of course I will. I don't know if there's somebody else wanting to come on. And of course, please. Yes. Buy your book and your autograph. I will. Where would you be next? He'll be in the book fair. I'm right here. Thank you. Sorry. How do you spell that? How do you spell that? MEUSHABA. ABA. Yeah. Your story is so moving, so painful, I was just feeling the pain. Thank you so much for reading. No, I haven't read. I just, again, telling the story. May I have your attention, please? Before I'll announce a new session, I want to make a very important announcement. A session, Umar Shahi's session has been switched in our tree garden. So it has been shifted from City Talks to Tree Garden.
Okay, our next session is Sayyid Kaleem's Imam in Pursuit of an Ethical State, Reflections of a Police Chief. Our moderator is Ghazi Salahuddin. I would like to invite Ghazi Salahuddin with the speaker, Sayyid Kaleem's. Please, both of you come on the stage. Mr. Ghazi Salahuddin, please come with the author. Thank you so much. Please get down. A new session. Sir, there's a photo. I'm sorry. Can you click? A new session. A new session. I'm so sorry for that. Sir. I'm sorry. Thank you, sir. Thanks a lot. Sayyid Kaleem Imam is here. You all are requested to be seated now. We shall begin our new session. We shall start our new session. You are requested to please be seated now. I would like to request all the guests to please put your phone on silent. Thank you. भाई ये हाँ खुश आमदीद। हम यहाँ एक किताब हमारे दोस्त डॉक्टर सैयद कलीम इमाम की जो है उसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं और ये किताब बिल्कुल ताज़ा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हॉट फ्रॉम द प्रेस, कि अभी आई है, चंद कापियाँ और बाकी उनका इंतज़ार है। और ये किताब आप देखें, इन परसूट ऑफ एन एथिकल स्टेट, रिफ्लेक्शंस ऑफ ए पुलिस चीफ, और इसमें हमारे जो साथी हैं वो अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में हैं, क्योंकि अगर यहाँ बैठे होते उस पुलिस यूनिफॉर्म में तो शायद हमें थोड़ा सा इनसे डर भी लगता, लेकिन अब क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं और ये एक बहुत ही आला ओहदों पर फायज रहे हैं, तो इन्होंने जो अखबारात में अपने मज़ामीन लिखे हैं ये उनका एक कलेक्शन है। असल में आज मैंने जो मेरा कॉलम द न्यूज़ में होता है वो कॉलम लिखा है एक ऐसे वाक़े पे जो इसी हफ्ते का है और कराची का है, और वो है कि कैसे एक नए डीएसपी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो पाए गए इन्वॉल्व्ड इन ए केस ऑफ डकैती एंड किडनैपिंग, और बाद में और बहुत उसकी तफसील आई। तो तब मैंने सोचा, और इस किताब में इस सूरत हाल का बहुत तज़किरा है कि ये कैसे होता है कि पुलिस में इतने अच्छे लोग आते हैं, इतने अच्छे और इस कदर सिविल सर्वेंट्स की जो के चुनाव में जो एक पूरी एक प्रोसेस होता है, हाउ कैन दे बिकम लाइक क्रिमिनल्स। तो ये जो मसला है कि इतने अच्छे लोग एक ऐसे डिपार्टमेंट में हैं कि जो एक तरह से लॉ इन्फोर्समेंट के बजाय अक्सर पाया जाता है कि वो
لا کو ڈیفائی بھی کرتے ہیں اور اس کو توڑتے بھی ہیں. تو میں پہلا سوال ان سے یہی کہوں گا کہ جو کچھ جو مثال میں نے دی اور جو کچھ ہو رہا ہے, ہاؤ ڈو یو ریلیٹ یور سیلف ٹو دس سچویشن؟ غازی صاحب تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں امینہ سید کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اسپیس دی یہاں اپنے پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. میرے سینئر آئی جیز اور بڑے سارے یہاں لوگ بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے میں آج اگر تھوڑا بہت کچھ ہوں تو ہوں, اور یہ میرے اساتذہ ہیں اور میرے جن سے میں نے سیکھا ہے, اور مجھے کم سے کم یہ رینین کرتے ہیں, بریڈل کرتے ہیں, موٹیویٹ رکھتے ہیں. ینگ پولیس آفیسرز اوور ہیئر اور سینئر سٹیزنز, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میں ساری عمر مجھے موٹیویٹ کیا. ایز اے ریزلٹ وچ آئی مووڈ آن. غازی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, آپ میری تصویر اس میں دیکھ رہے ہیں. یہ تصویر اس لیے ہے کہ مجھے کسی نے کہا جب میں نے پچھلی کتاب چھاپی بغیر تصویر کی تو لوگوں نے خریدی نہیں, تو انہوں نے کہا کہ تصویر ضرور لگا لیں, ایک تو لوگ آپ کو پہچان لیں گے, کچھ تو ورنہ وہ سمجھیں گے کوئی راز ہے اس میں, اور آپ کو وردی کی صورت میں دیکھ کے شاید یہ کتاب خرید لیں. تو میں نے بھی ذرا بریک کرنے کے لیے اس میں اپنی تصویر لگا لی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور اس ساری کتاب کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے غازی صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل ڈیکیڈنس ہوئی ہے. جو میری اردو کی کتاب ہے وہ بھی اس کا موضوع ہے زوال کا عروج, جس میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح فیملی ویلیوز ٹریڈیشنز معاشرے میں اور سوسائٹیز میں, اسکول ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں اینڈ سبسیکوینٹلی اداروں میں ایک ڈیکیڈنس آئی ہے. جب یہاں ڈیکیڈنس آئی ہے تو آپ پرفارمنس میں, ایفیشنسی میں اور باقی چیزوں میں بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہاں کوئی بڑی آپ کو پار ایکسلنس چیز ملے گی. سو اف یو ریئلی وانٹ تھنگس ٹو امپروو اٹس ٹو بی ہیئر. آپ نے ایک افسر کا ذکر کیا, بالکل آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ اسی محکمے میں اتنی زیادہ پوچھ گچھ ہوتی ہے, اس کے باوجود یہ ہو جاتا ہے. اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں, یہیں شاید ہماری ایک بیچ میٹ بیٹھی ہیں, ڈی ایس پی فائزہ ہیں, اور وہ ان کی بیچ میٹ ہیں. شی از اے ویری پروفیشنل پولیس آفیسر, اور ہم نے ان کو ٹریننگ بھی دی ہے, اینڈ یو ول سی ہر میکنگ دا ڈفرینس. سو دس گڈ اینڈ ایول کنٹینیوز, بٹ دا کرکس از کہ گڈ پیپل شوڈ ناٹ لوز ہارٹ. ہاں نہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اتنے مختلف عہدوں پہ رہے, ریٹائر ہوئے, آپ نے مضامین لکھے تو غور و فکر میں بھی سوچا, آپ نے حالات کا جائزہ لیا. ویئر از دا ہوپ؟ دا ہوپ از کہ جب ڈیکیڈنس ہوتی ہے اسی میں سے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. اور غازی صاحب نے ایک اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے, دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل بیکاز دیر از اے لوڈ شیڈنگ اوور دیئر. لیکن انہوں نے اب وہ ورژن بھی چینج کر لیا, انہوں نے کہا دیر از نو بیکاز دا ٹرین از کمنگ فرام دی ادر سائڈ. یعنی ایک تو یہ نا کہ ڈیکیڈنس کا یہ حال ہے, اب یہ کہ ڈیکیڈنس آپ کے اوپر سوار ہونے لگی ہے. سو بالکل امید اس چیز کی ہے کہ ہم میں سے جو نئے لوگ آئے ہیں اور وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ اس کشتی میں پانی آ رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, تو ہم میں سے ہی لوگ اس کو ٹھیک کریں گے. دنیا میں جتنے معاشروں نے ترقی کی ہے وہ ساری تبدیلی انٹرنلی آئی ہیں. کبھی نہیں ہوا کہ باہر سے کوئی مسیح آیا ہو اور آپ کی چیزیں ٹھیک کر کے جائے. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے, اور ہم اپنے حصے کی جو آپ جسے کہیں نا حصہ ڈالیں اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو اس سے فرق پڑے گا. لائک لیونگ اے لائف ٹو میک اے ڈفرینس جسے آپ کہیں. اور یہی کشتی جہاں ہمیں کبھی کبھی اس میں اندھیرا نظر آتا ہے اور پانی آتا ہوا نظر آتا ہے, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسی سسٹم میں وہ لوگ ہیں جو پانی نکال رہے ہیں اور ایک بڑے چھید کو نہیں ہونے دے رہا ہے, اینڈ دیٹ از وائی اسٹل فلوٹنگ. بٹ دیر از اے ہوپ فار می, اور میرا اس سارے موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی ایتھیکل. گڈ اور بیڈ میں ہم نے فرق ڈالنا ہے, واٹ آٹ ٹو بی, واٹ آٹ ناٹ ٹو بی, واٹ از رائٹ, واٹ از ناٹ رائٹ, یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز نے فیصلہ کرنا ہے. جو غازی صاحب مجھ سے غالباً پوچھیں گے کہ دس ایکسٹرا جوڈیشل تھنگ از اے کرائم. آپ نہیں مار سکتے, آپ نہیں ڈیٹین کر سکتے, آپ نہیں اٹھا سکتے. اور اگر لا انفورسمنٹ یہ کام کر رہی ہے تو بدنامی کر رہی ہے, اور ساتھ میں کل ان کے اوپر بھی آنا ہے. یہ بات اچھی نہیں لگی اس اسٹینڈی کو. نہیں, آپ نے اپنی کتاب میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پہ جو آپ کی تشویش ہے اس کا بہت ذکر کیا ہے, خاص طور پہ ذکر کیا ہے. اور آپ نے ابھی بات کی اندھیرے کی بھی بات کی, اور جو سلور لائننگ یا جو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل آپ کو دکھائی دے رہی, اس میں کچھ مثالیں بھی دی گئیں. کیا آپ بتائیں گے کہ امید کی کہاں کوئی مثال تھی, اور سب سے زیادہ مایوس کن آپ کے لیے کیا واقعات تھے؟ سب سے زیادہ مایوس کن تو ہمارے لیے یہ ہیں
کہ بہت سے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور پھر بھی ہم مصلحت کے تحت کہ ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ نہ ہو اور ہم جو ہیں یہاں سے تبدیل نہ ہوں، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں وہاں سے ہمیں کوئی فیسلٹیز مل رہی ہیں، وہاں سے ہمارا کچھ نام ہے، ریلیونس ہے، فیم ہے، شاید پیسے بھی مل رہے ہوں، تو اس کے خاطر سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اور دس از دی بیڈ پارٹ آف اٹ. لیکن جو گڈ پارٹ یہ ہے کہ دے آر مینی آفیسرز ہو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس اینڈ اور یٹ دے ہیو ایکسیلڈ اینڈ یٹ دے ہیو میڈ اے ڈفرنس. اور وہ کھڑے ہوئے اینڈ دے اسٹوڈ اگینسٹ دا سیزرز آف دا ٹائم اینڈ دے آر اسٹل ڈوئنگ اٹ ناؤ. ان کو کتنا موقع ملتا ہے دیٹس another question. لیکن جو غازی صاحب نے بات کی کہ ہم کچھ لوگوں کے اگر نام لیتے ہیں تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے برے کام اس لیے کیے کہ لیڈرشپ کھڑی نہیں ہوئی. کسی مختلف محکموں میں جب برے کام ہوئے ان کی لیڈرشپ کھڑی نہیں ہوئی. دا فش راٹس فرام دا ہیڈ. میں یونائٹڈ نیشنز میں رہ کے آیا ہوں اور ان کا ایک بہت بڑا یہ ایک پیراڈائم ہے کہ اپنے سینئر لیڈرشپ کو بہت زیادہ ٹرین کرتے ہیں. وہ اس لیے ٹرین کرتے ہیں کہ اس نے اہم فیصلے کرنے ہیں، اس نے پریشر میں آنا ہے، اس نے اسٹریس میں آنا ہے، یہ غلطی کر سکتا ہے، لیٹس بلڈ اس کیپیسٹی دیٹ ہی از دا بیسٹ. جس طرح میسی ہے یا بابر اعظم ہے یا رونالڈو ہے، میک ہم ایکسل اینڈ سو ہی ٹیکس دا بیسٹ ڈیسیجنس. لیکن جو آپ نے بات کی کہ اگین ہمارے محکمے کا، میں یہ کھلے عام کہتا ہوں کہ سپاہی قصوروار نہیں ہے ہمارے محکمے میں، یا اسی طرح کسی اور محکمے میں اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہو رہی تو اس کے لوور عہدے کے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں. ہم لیڈرشپ ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار ہوں، ہمارے کولیگ ذمہ دار ہیں. لیکن اسی میں سے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو کہ تبدیلیاں لاتے ہیں. یہ کتاب میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس میں یہ جو آپ نے بہت سے کاغذ لگا رکھے ہیں، اتنے بہت سے وقت تو ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھ سے کوئی مشکل سوال کریں گے تو میں اس کاغذ کا حوالہ لوں گا. تو چلیں جو دیکھیں حوالے میرا جو پہلا چیپٹر ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے ان سرچ آف وزڈم. میں فلسفے کا شاگرد ہوں اور فلسفہ اچھا ہاں یہ معذرت میں پہلے کر لوں، یہ بات مجھے خاص طور پر آغاز ہی میں کہنی چاہیے تھی کہ جو خاص بات ہے کلیم امام صاحب کی زندگی کی، کیریئر کی، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس سے جو ایک طرح سے ریلیٹ ہم کر سکتے ہیں، وہ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے فلسفے میں ماسٹرز کیا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ اندازہ ہے کہ فلسفے سے جو ہمارے ہاں ایک طرح کی ایک ریجیکٹ ہی ہم نے کر دیا ہے ایز اے ڈسپلن، ایز اے سبجیکٹ. جبکہ میں دیکھتا ہوں، میں نے بہت سے ملکوں میں یہ دیکھا ہے کہ فلسفہ کالجوں یونیورسٹی میں نہیں بلکہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اور فلسفے کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ بات بالکل ہونی چاہیے. تو اب آپ ان سرچ آف وزڈم. ہاں میں اس سے بھی کہا تھا کہ جب میں نے فلسفے میں داخلہ لیا تو میرا سب لوگ مذاق بنایا کرتے تھے کہ اسکوپ کیا ہے اور کرو گے کیا. تو میری بیگم نے بھی شاید مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی اگر میں فلسفے میں ہی رہتا. وہ تو میں نے CSS کر لیا تو ان کے گھر والوں نے رشتہ قبول کر لیا، اور وہ کھلے عام کہتی ہیں بات وہ یہ another wisdom, worldly wisdom. بنیادی طور پہ philosophy is a combination of two Greek words. Philein means to love and Sophia means wisdom. So philosophy is love for wisdom. علم سے محبت کرنا، ذہانت سے محبت کرنا، جاننے کی کوشش کرنا. اسی لیے جب کوئی بہت اچھی ریسرچ کرتا ہے اس کو PhD کی ڈگری ملتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر آف فلاسفی. دنیا میں جن لوگوں نے سوچا اور کریٹیوٹی کی وہی لوگ آگے گئے، اور آج ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے، چاہے دوائیوں کا معاملہ ہے، اسپیس کا معاملہ ہے، ڈیجیٹل کا معاملہ ہے. تو میرا جو کتاب ہے وہ کہتا ہے وزڈم از ناٹ اے پروڈکٹ آف اسکولنگ، جو غازی صاحب نے کہا ہے، بٹ آف لائف لانگ اٹیمپٹ ٹو ایکوائر اٹ. میں نے آج بھی علم حاصل کرنا ہے، آج بھی اپنی تربیت کرنی ہے، آج بھی میں نے اپنی چیزوں کو درست کرنا ہے اگر میں نے آگے جانا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے پڑھانا شروع کیا ہے تو میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ استاد کیسے پڑھاتا ہے، پڑھانے کے ٹپس کیا ہیں. میں نے ویڈیو دیکھی، اپنی پروننسیشن ٹھیک کی، شاگردوں سے مجھے کیا چیلنج آ سکتا ہے، میں اور میرے ساتھ کیسے وہ بیہیو کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی. اور میں سمجھتا ہوں فلسفہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے علم سے محبت کرنی ہے. یہ جتنی دنیا میں آپ ترقی دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں iPhone 15 ہوگا بہت ساروں کے ہاتھ میں، خیال سے باہر جائیے گا، چھن جاتا ہے کراچی میں. تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں باہر سے آئی ہیں، ساری چیزیں باہر سے آئیں. ہم نہیں ایجاد کر رہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے ایجاد؟ ہمیں کرنی چاہیے اور اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم آگے چلیں. ایک اور جو آپ نے بات کی نا، اور جب ہم یہ ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، ایتھکس کی بات کر رہے ہیں،
کیا ہم اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیں تو ہمارے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں. ہم کوڑا نہ پھینکیں, ہم اس کی صفائی کا خیال کریں, ہم باورچی بھی رکھیں تو وہ رکھیں جو کھانا بنانا جانتا ہو, ہم چوکیدار بھی وہ رکھیں جو حفاظت کرنا جانتا ہو, گاڑی چلانے والا بھی وہ رکھیں جو گاڑی چلانا جانتا ہو. اگر ہم گاڑی چلانے والے سے کھانا بنوائیں یا کھانے بنانے والے سے چوکیداری کرائیں اور چوکیدار سے ہم گاڑی چلوائیں تو ہم نے کہیں نہیں جانا, اور ہم اسی لیے ایک پریشانی میں. سو لیٹس لو آور کنٹری, اینڈ اف وی لو آور کنٹری لیٹس سی دا مینیفیسٹیشن. اچھا, نہیں یہ آپ نے بڑی نکتے کی بات کی کہ جو کام جس کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے وہ وہی کریں. اچھا جی, ہمیں مطلب ہے کہ فٹ بال کا پلیئر فٹ بال کھیلے اور ہاکی کا پلیئر ہاکی کھیلے, ہاکی کا پلیئر فٹ بال نہ کھیلے. اسی طرح اگر آپ پولیس کے محکمے میں, اگر آپ پیٹرولنگ اور انویسٹیگیشن میں بہت اچھے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹریننگ میں جائیں, اور اگر آپ ٹریننگ میں بہت اچھے ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ آپریشنز میں جائیں. اور آپ دیکھیں گے ہر شعبے میں مہارت ہے, اسٹاف کی, فیلڈ سپورٹ کی, ٹریننگ کی. دے آر ویریس ڈائنامکس ٹو اٹ اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو ایکسل اینڈ اٹ از اے ٹائم آف اسپیشلائزیشن بیسیکلی. جی اگلا جو ہے وہ اگلا سر اگین جو آپ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں, دیٹ از اے کورس کریکشن. سیم ٹھیک کر لیں, کشتی آپ کی اسی طرف جا رہی ہے جہاں منزل ہے یا کہیں اور جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے وہ بتاتے ہیں 10 میں سے 9 لوگ یہ کہتے ہیں, جو اپسو کا سروے ہے, کہ وی آر ان دا رانگ ڈائریکشنس. ہماری جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں جہاں ہمیں جانا چاہیے. ٹو ون اوور یور بیڈ سیلف از دا گرینڈسٹ اینڈ دا فور موسٹ آف دا وکٹریز. آپ کے اندر وہ جو چیز ہے جو کہ آپ کو روک رہی ہے اچھا کام کرنے سے, وہ جو چیز ہے جو کبھی کبھی کہتی ہے داؤ چل جائے, راتوں رات امیر ہو جائیں, بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں, اس سے کتنا بچ سکتے ہیں آپ, اور اگر آپ اس سے بچیں گے تو آگے جائیں گے. سو کورس کریکشن از ویری امپورٹنٹ سر. جی اور بس آپ پوچھیں مجھ سے. نہیں مطلب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ اتنے جو نہیں, میں تو بہت کچھ, میرا بس چلے میں سب کو بٹھاؤں, پوری کتاب سناؤں اور سارا دن گزار دوں, تو میرے اوپر نہ چھوڑیں آپ کے پاس 10 منٹ ہیں تو 10 منٹ میں آپ جتنی کتاب سنا سکتے ہیں سنا دیں. جی بس یہی ہے. اور پھر میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں. جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں ہمیں ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں, کیا ہم ایکسیسیبل ہیں, کیا ہم ٹیم ورک کر رہے ہیں, کیا انکلوسیوٹی ہے, ایکویٹی ہے, کیا ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یا ہم اپنے مرضی سے ایک فیصلہ کر رہے ہیں. امریکہ میں 1960 میں ساری پالیسیز فیل ہو گئیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گروپ تھنک ہو رہا تھا, کہ ایک شخص فیصلہ کرتا تھا اور اس کی وجہ سے سارے ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور چیزیں خراب ہو گئیں. دین دے ڈیڈ اے ریسرچ, حسن عباس بہتر بتا سکیں گے, ویئر دے کیم اپ ود دی آئیڈیا آف ڈیول ایڈوکیسی, کہ یار لیٹس ہیو اے ڈیول ایڈوکیسی جو ہم بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے مارکس اور ہیگل یہ بات کر کے جا چکے ہیں کہ تھیسس, اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کا, کہ ایوری تھیسس نیڈس ٹو ہیو این اینٹی تھیسس اینڈ اونلی دین یو کین موو فارورڈ. یعنی میں جو کچھ کہوں مجھے اس کے برعکس کے ویوز سننے چاہیے, پرسپیکٹیو لینا چاہیے, اور جب تک میں نہیں اس کا کرکس لوں گا, جس لوں گا, میں نہیں جا سکتا. اسی طرح ایک سوسائڈ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے معاشرے میں جو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ آپ مینٹل ہیلتھ کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں؟ میں جنرل سوسائٹل کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. اور ہم کیونکہ پوسٹ پارٹم نہیں کراتے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ شخص خود دنیا سے جانا چاہ رہا تھا اور چلا گیا. سو وین یو فیل لائک گیونگ اپ, جسٹ ریممبر دا ریزن وائی یو ہیلڈ آن فار سو لانگ, وٹ کیپ یو گوئنگ بیسیکلی. سو آئی تھنک دیز آر سم آف تھنگس آپ مجھ سے پوچھتے نہیں, لیکن کیونکہ آپ کی کتاب کا عنوان یہی ہے اور پورے جو مضامین ہیں آپ کے ان میں یہ ایک لنک کے طور پر ہے بات کہ ایتھیکل اسٹیٹ کیسے ہو, یعنی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سول سروس میں ٹریننگ ہوتی ہے, جو پڑھایا جاتا ہے, جو آپ کی لیڈرشپ اپنے آفیسرس کو بتاتی ہے, اس میں مورل اور ایتھیکل ویلیوز کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں جی, ٹریننگ اوور دا ایئرز بہت زیادہ ایوالو ہوئی ہے, اور ذات اب ٹریننگ جو ہے وہ پالیسی پریکٹیشنر کے طور پہ یا ٹیکٹیکل آپریشنلز کی جو ہمارے ورکنگ ہے اس کے حساب سے مولڈ کر دی گئی ہے, لیکن شروع میں شاید ایسے نہیں تھی. فار ایگزامپل غازی صاحب ہم دیکھیں 9 مہینے گھوڑا چلاتے ہیں اکیڈمی میں, اس کے بعد ہم کبھی گھوڑا نہیں چلاتے. ہمیں گاڑی چلانی نہیں سکھائی جاتی تھی لیکن گھوڑا چلانا سکھایا جاتا تھا. اور اسی طرح ہمیں پریڈ کرائی جاتی تھی 9 مہینے, اور لیفٹ رائٹ سارا دن ہم کرتے تھے. جب ہم اکیڈمی سے باہر آئے ہم نے کبھی پریڈ نہیں کی,
تو سوال یہ تھا کیا ان مضامین کی ضرورت تھی؟ تھوڑا بہت کرتے ہیں، ہماری کمر ٹھیک کر دیتے ہیں، سیدھا کر دیتے ہیں، ہم فٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اصل چیز آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے، پولیس والا بن سکتا ہے. میں مذاق میں یہ بات کہتا ہوں، میسر صاحب ادھر بیٹھے ہیں، کہ جب میں آئی جی سندھ بنا تو میں نے کہا اپنے ایک دن افسروں سے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا آئی جی کیا ہوتا ہے. تو ساروں نے ہاتھ کھڑا کر لیا. انہوں نے کہا آپ ہمیں نہ بتائیں کہ آئی جی اچھا کیا ہوتا ہے، ہمیں بتائیں آئی جی بنتا کیسے ہے. ہمیں اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اچھا آئی جی کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، آئی جی لگتا کیسے، ہمیں صرف یہ بتا دیں آپ. تو بالکل اکیڈمی میں اب بہت زیادہ اس پہ فوکس ہے، ہینڈز آن ٹریننگز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں وہ جس معاشرے سے اکیڈمی گیا اور اکیڈمی سے واپس اس معاشرے میں گیا، معاشرے نے تو اپنی روایت نہیں چینج کی نا، معاشرہ تو وہیں کا وہیں چلتا رہا. یعنی تعلیمی نظام وہی، ہیلتھ کا نظام وہی، سیوک ایمینٹیز ہی وہی. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ ادارے سے واپس آئے، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ پڑھا لکھا شخص ہے، واپس آئے گا اپنے علم کی بنیاد پہ تبدیلی لا سکتا ہے، لیکن کتنا؟ وہ ایک ایسے پانی سے جاتا ہے جو کہ اتنا اچھا نہیں ہے، اور پھر ایک صاف ستھرے علاقے میں رہتا ہے اور واپس اسی پانی میں آتا ہے اس امید سے کہ شاید اب یہ پانی کو ٹھیک کرے گا. اور یہ ان میں سے بہت سے لوگ اسی رنگ میں رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ریزسٹ کرتے ہیں، دے فلو اگینسٹ دا ٹائڈ. بٹ اگین جو ورلڈلی جسٹ وہ ہیں ڈیزائرز یا ورلڈلی جو خواہشات ہیں، اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ وہ اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ جب آپ یہ فیل کریں کہ آئی ایم اے ہیومن. اور جس طرح میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ جو لاسٹ گریٹ ایمپرر تھا رومن امپائر کا، مارکس اوریلیس، اس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور ہر وقت اس کے کان میں، جب لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، جب میں آئی جی تھا نا مجھے بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ تم سے اچھا آئی جی کوئی نہیں آیا، تمہارے بعد بھی کوئی نہیں آئے گا. جب میں ایس ایس پی پنڈی تھا انہوں نے کہا آپ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں، آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، عوامی وہ ہیں. تو مارکس اوریلیس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا ساتھ میں جو ہر وقت اس کے کان میں کہہ رہا ہوتا تھا مارکس تم صرف ایک انسان ہو، تم صرف ایک انسان ہو. کیونکہ ہر وقت اس کی لوگ تعریفیں کر رہے تھے، وہ ٹائی نہیں پہنتا تھا لیکن ریممبر یو آر مارٹل، یو آر جسٹ اے ہیومن بینگ. تو ہمیں بھی کان میں کوئی ہر وقت یہ بتاتا رہے کہ کلیم امام صاحب اب آئی جی ساری عمر نہیں رہیں گے، ساری عمر ڈی آئی جی نہیں رہیں گے، ساری عمر ایس ایچ او نہیں رہیں گے، باہر نکلیں اس سے، اور 60 سال کے بعد آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. یہ میں نے عمر بتا دی غلطی سے آپ کو، لیکن یہ کہ 60 سال کے بعد آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. There's so much to do in life, explore, talk, create, meet, greet, there's so much to do. بالکل جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور جو اس کتاب سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو افسران بلکہ حکمران چننے کے جو طریقے ہیں ہمارے ملک میں وہ غلط ہیں اور ان کو بدلنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو عہدے ملتے ہیں نصیب سے ملتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہماری آزمائش شروع ہو گئی. جو اچھے یا درمیانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لو جی موج کا وقت آ گیا، ساڈا وقت آ گیا، وہ اس طرح دیکھتے ہیں. لیکن جو ہی عہدہ ملتا ہے اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اب میری آزمائش ہوگی، ب میری آزمائش ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں جواب دوں، کیا میں اس پہ پورا اتروں گا؟ میں نے ایک جگہ اس میں حضرت عمر عبدالعزیز کا قصہ لکھا ہے کہ وہ ایک میٹنگ کر رہے تھے اب اس زمانے میں دیے کے ساتھ، اور جب دیے کے بعد جو ان سے صاحب ملنے آیا ہوا تھا اس نے ایک نجی گفتگو شروع کی، انہوں نے دیا فوراً بجھا دیا. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ لوگوں کا پیسے سے دیا چل رہا تھا، اب جو تم مجھ سے بات کر رہے ہو، یہ تم میرے سے بات کر رہے ہو، تو میں تم سے ایسی بات کروں گا جو میری حیثیت ہے اس حوالے سے. غازی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے. دیکھیں ہم سب یا تو لوگ ٹھیک ہوں گے یا لیڈرشپ ٹھیک ہوگی، یہ آپ فیصلہ کر لیں. میں تو اس پہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو لیڈر بنایا ہے، اسٹارٹ بیہیونگ ڈفرینٹلی. یو ول ناٹ گیٹ دس چانس اگین. پیپل آر لوکنگ ٹورڈس یو، خاص طور پہ لا انفورسمنٹ کے جو آفیسرز ہیں یا دیگر بیوروکریٹک آفیسرز ہیں یا کسی ادارے کے بھی ہیں، یہ منصب آپ کو ملا ہے، اس کو نبھائیں، اور نبھانے کے بعد اس پہ پورا اتریں. اگر آپ نہیں اتریں گے اس کے اوپر تو لوگوں کو نقصان ہوگا. نہیں لیکن یہ کیا میں کچھ نہیں کہہ رہا. کویشچن اینڈ آنسر. اچھا ابھی تو بہت سی باتیں رہ گئی تھیں. چلیں اگر ہدایت ہے تو اس جی ہاں ہاتھ تو کئی اٹھے ہیں. آپ ریحانہ صاحب. ہاں مائک.
کیا ہوگا, امید ہے. مگر یعنی بیسکلی تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر سکتے ہیں, پورے دنیا کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, تو جو خود ہیں وہ ہم خود ٹھیک ہو جائیں. میرا تو خیر آپ کے سے سوال یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی پولیس اسٹیشن جاتا ہے, میں 2-3 دفعہ گئی ہوں بہت مختلف وجوہات سے, مجھے یہی نہیں پتہ چلتا کہ پولیس والا کون ہے. آدھے لوگوں نے وردی نہیں پہنی ہوتی ہے, بجائے وہ میز کے پیچھے بیٹھنے کے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ 2-3 دن سے شیو نہیں کیا ہے, بال تو خیر بنانے کا بہت دور کی بات ہے. پتہ چلا جی یہی تو اسٹیشن ہاؤس کے ہیڈ ہے. حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہی نہیں پتہ چل رہا کہ پولیس والا کون. یہ حالات کیوں ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایسا سوال ہے کہ اس میں اس علاقے میں ہم جائیں گے تو باہر نہیں آ پائیں گے. تو نہیں بالکل جائیں گے, 1-2 سوال اکٹھے لے لیتے ہیں آپ کی اجازت سے. جی مائک دیجیے گا. ہاں ادھر آپ کے سیشن کے لیے میں نے ایک مشکل سوال رکھا ہوا ہے. میرا نام ہما بقائی ہے اور میں کوتوال صاحب کو بہت عرصے سے جانتی ہوں. اچھا, مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جو اکھاڑ پچھاڑ آپ کے ساتھ ہوئی اس کے باوجود ایکسلنس کیسے رہی, کیونکہ اکھاڑ پچھاڑ ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے. یہ کیا ہے بھائی آپ بتائیے. یہ ایک سوال اور لے لیں سر. ہاں ایک سوال اور لے لیتے جی. اقبال صاحب. ہاں بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو وہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کی گفتگو سے ہم بڑے لطف اندوز ہوئے. ہمیں یہ بتائیں اور اوورال کہ 60 سال کے بعد جو آپ نے کہا کس طرح سے لائف کو آرگنائز کیا جائے کہ پروڈکٹیویٹی دنیا میں بھی اچھی رہے اور آخرت میں بھی ٹھیک رہے. سر اجازت ہے سر؟ جی بالکل. آپ جی اچھا, جو پہلا سوال ہے بالکل آپ نے صحیح کہا, ایسا ہی ہے. تھانہ کیسا ہے, تھانے کے مسائل کیا ہیں, تھانے کو کیسا ہونا چاہیے, ہم سب جانتے ہیں. اور ہم سب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی کوشش کی ہے. ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے بھی ہیں اور بہت دفعہ ہم ناکام بھی ہوئے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ جب آپ ریکروٹمنٹ ٹھیک نہیں کرتے, آپ ٹریننگ ٹھیک نہیں دیتے اور لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل نہیں چلاتے, یہ اس کا نتیجہ ہے. اور ہم سب کو یہ, جب میں ادھر آئی جی تھا یا باقی جگہ گیا, میں اکثر اپنے افسران کو کہتا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو تھانے ضرور بھیجو. اگر آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے حالات ٹھیک ہو گئے, بیگم کو ساتھ بٹھائیں, نیا ناظم آباد سے ایک چکر لگا کے لا کے دکھائیں بغیر اسکارٹ کے, تو میں سمجھوں گا کہ حالات اچھے ہوئے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ انٹیک ٹھیک نہیں ہے, ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے اور لیڈرشپ اکاؤنٹیبل نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور لیڈرشپ یہ کہے گی جی ہمارے پاس تو آپریشنل اٹانومی نہیں ہے, میں تو ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتا, جاؤں گا بھی نہیں, لیکن ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتا, شکایت بھی کروں گا. تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں. اور میں جانتا ہوں کہ زندگی میں لیٹ گو کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن یو مسٹ اسٹینڈ فائٹ, اینڈ اف یو کانٹ دین یو لیٹ گو, بٹ ڈونٹ بیکم پارٹ آف دا سسٹم. دوسرا ہما نے جو سوال کیا, ہما نے جو سوال کیا اس حوالے سے میں بتاؤں, بالکل اگر آپ لگاؤ نہ رکھیں نا کسی چیز سے, ڈسپیشنیٹ ہو جائیں کسی چیز سے, تو پھر میرے خیال سے خاصے مسئلے کا حل ہو جائے گا. اگر مجھے آئی جی کی سیٹ سے محبت ہو جائے نا, یا مجھے دنیا سے بہت زیادہ محبت ہو جائے, یا کسی اور چیز سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہو جائے, تو شاید میں اچھے فیصلے نہ کر سکوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی میں گیا میرے نزدیک, میں پہلے تو سب سے پہلے پیچھے دیکھتا تھا کہ میرے سے پہلے والا کتنا عرصہ رہ کے گیا ہے. میں دیکھتا تھا کہ 3 دن رہ کے گیا, مہینہ رہ کے گیا یا 4 مہینے رہ کے گیا. پہلے ہوتا تھا کہ اس کا ریکارڈ تو توڑ دوں, کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ اس سے زیادہ نالائق کوئی نہیں تھا, یہ پچھلے والے سے بھی کم عرصے یہاں رہ کے گیا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ڈسپیشنیٹ ہوں گے, پروفیشنل ہوں گے, آپ کے اسکیلیٹنس کم سے کم ہوں گے, آئی تھنک دیٹس اے وے فارورڈ. یا پتہ نہ چلنے دیں اسکیلیٹنس, دوسرا یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ کم سے کم یو شوڈ ناٹ ہیو دیم, اور منیمم دین از اے وے. اسی طرح جو اقبال صاحب نے بات کی, کیونکہ یہ بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں پاکستان کے, تو اگین جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پولیس آفیسرس کے لیے, بیوروکریسی کے لیے, از اے بیلنس لائف. ہم بیلنس نہیں رہے. ہم اگر آپ کسی سے پولیس والے سے پوچھیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے, نہ میں کھیل سکتا ہوں, نہ میں گھر جا سکتا ہوں, نہ میں فلم دیکھتا ہوں, نہ میں کتاب دیکھتا ہوں, نہ میں امی کو فون کرتا ہوں, نہ میں پہاڑ پہ جاتا ہوں, نہ میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں. So if he is not a balanced person, he is not a balanced police officer. If he is a balanced person, he is going to behave balancedly. ہم نے تو اپنے آخری 10-15 سال میں یہ سیکھا, ہم کہتے تھے گھر جاؤ, اور ہم دفتر والوں کو کہتے تھے خبردار تم بیٹھے, تم بھی گھر جاؤ. میں اگر دفتر میں بیٹھا ہوں, میرا سارا عملہ بیٹھا ہوا ہے, وہ رات 10 بجے جا رہا ہے, صبح پھر 10 بجے آ رہا ہے, وہ کیا کام کرے گا میرے لیے؟
ایک فٹ بال والا سارے وقت فٹ بال کھیلتا رہے, اگلے دن پھر میچ کے لیے آ جائے, وہ کیا میرے لیے فٹ بال کا میچ کھیلے گا. سو آئی تھنک دا کرکس از کہ بیلنس لائف گزاریں, کیونکہ ہم بیلنس لائف نہیں گزار رہے. سارے بیوروکریسی کا یہ حال ہے, میرے خیال سے سوسائٹل ڈیکیڈنس ہے اس میں, کہ چاہے وہ دکاندار ہے چاہے وہ بزنس مین ہے, دے آر ناٹ ہیونگ اے بیلنس لائف. وہ ایک طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں اور دین دے ڈونٹ کم بیک. کلیم صاحب جی السلام علیکم. قاضی صاحب میرے پاس مائک بڑی دیر سے ہے. آپ نے مائک کہاں سے لے لیا؟ خاتون نے مجھے لا کے دیا. یہ گھر لے کے آئے تھے آپ؟ ہاں ٹی وی اسٹیشن سے لے کے آئے تھے. چلیں جلدی سے. میرا نام مرزا اقبال بیگ ہے اور میں کلیم امام صاحب کافی عرصے پولیس میں سروس کر چکے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے پولیس آفیسرز کی بھرتی کا. جس طرح سے ابھی ایک ڈی ایس پی کا کیس سامنے آیا, اس سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بڑی بدنامی ہوئی ہے, اور ایس ایس پی کا بھی اس میں ملوث ہونے کا واقعہ سامنے آیا ہے. تو بھرتی کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا سفارش کی بنیاد پر لوگ بھرتی ہوتے ہیں, یا پھر یہ کہ اس ڈیمیج کو کیسے صحیح کیا جائے گا, اس کو کیسے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ کلیم صاحب آپ اپنے تجربے کی روشنی میں پلیز بتائیے. اچھا ایک سوال حسن عباس صاحب, ادھر مائک یہاں دیں. مائک ان کے پاس ہے, ان سے لے کے ادھر چلی جاتی. ہاں جی بہت بہت شکریہ. ایک تو پہلی بات یہ کہ میں نے یہ کتاب پڑھنے کا مجھے موقع ملا کچھ دن پہلے, نائس آف کریم امام صاحب, اور آئی ہائیلی ریکمینڈ اٹ اینڈ آئی ریئلی مین اٹ. بہت شاندار ایسیز ہیں. میرا سر بڑا مختصر سا سوال ہے کہ آپ کی نظر میں جو ہمارے ینگ پاکستانی ینگ لوگ بچے ہیں, ان کے رول ماڈلز کون ہونے چاہیے؟ واہ بہت اچھا سوال. اچھا ایک سوال میرا ہے, میرے خیال میں اچھا چلیں آخری سوال آپ کرنا چاہتے ہیں. جی میرا نام طارق ملک ہے جی, میرا تعلق انڈسٹری سے ہے. کلیم امام صاحب کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, میرا اسلام آباد میں بھی ان سے کافی ملاقاتیں رہیں, اور جب یہاں آئی جی تھے یہاں بھی خاصی ملاقاتیں رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ کوشش کریں, جب تک پولیٹیکل باسز ٹھیک نہیں ہوں گے, دیر از ہارڈلی اینی اسپیس کہ یہ پولیس والے ٹھیک ہو سکیں گے. اس میں اب آپ دیکھیے سب سے بڑی بات میں مثال دینا چاہتا ہوں, جب یہ ریکروٹمنٹس ہو رہی تھی اس وقت کس قدر ان کو یا ان کے پریڈیسیسر کو کتنی تکلیفیں ہوئی, اس کے بعد کس انداز میں ریکروٹمنٹ کو آن میرٹس پہ لایا گیا. جب میرٹس پہ ہوئیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک کراچی میں ہی ایک اٹیک ہوا اور اس کو ودن 5 منٹس اٹیکرز کو وہاں مار دیا گیا, بیکاز وہ لوگ جو ریکروٹ کیے گئے تھے دے کیم آن دی میرٹس. تو اس میں ان کے علاوہ پولیٹیکل باسز کا بڑا قصور ہے. اچھا 3 سوال ہو گئے, اس میں کر لیں. آپ کے لیے آخری سوال. یہ میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی جو طارق ملک صاحب نے بولا, میرا نام شیخ عمر ریحان ہے. میرا اتفاق ہوا جب کلیم امام صاحب جو تھے جب آئی جی موٹر وے بھی رہے, تو موٹر وے پولیس جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ایک رول ماڈل پولیس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو سٹینڈرڈ ایک پولیس کا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے موٹر وے پولیس میں. تو یہ کیا وجہ ہے ہماری جو دوسری پولیس ہے یہ اس حساب سے کیوں نہیں جو ماڈرن یا وہ سسٹم یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ تو پھر یہاں پہ بھی یہی بات آتی ہے کہ کیا پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے ہماری پولیس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا؟ جی یہ دیکھ, کیا موٹر وے پولیس کے افسران کو ایس ایچ او بنا دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, ان کو میں کہہ رہا تھا شہاب صاحب آخری سوال کریں. اچھا ٹھیک ہے, ایک سوال آخری ہو جائے گا. شہاب زبیری فرام میڈیا. جی اچھا چلیں آپ یعنی ابھی کر لیں آخری سے. چلیں. مجھے دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے لوور رینک کے جو آفیسرز سپاہی ہیں یا حوالدار ہیں, ان کے جو رہنے کی جگہیں ہیں, ان کے جو بیرکس ہیں, اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ ایک نارمل آدمی کے رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں رات کو سو کے صبح اٹھ کے وہ ڈیوٹی دیں گے. جب ان کو ڈیوٹی پہ لگایا جاتا ہے آپ کی سیکیورٹی کی, تو وہ کوئی گھنٹے شمار نہیں ہوتے, وہ نہ 4 ہوتے ہیں نہ 8 ہوتے ہیں, 12 گھنٹے کی وہ ڈیوٹی دیتے ہیں. جبکہ دوسری فورسز کے لوگ کی 4 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. ان کو کھانا پہنچایا جاتا ہے, ان کو پانی پہنچایا جاتا ہے. تو بڑی ایکسپلائٹیشن ہے. جو لوور رینک کے لوگ ہیں نہ ان کو وردی, یہ بہت سیریس ایشو ہے, اور ان کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ اپنی سروسز کو پوری طرح انجام دے سکیں. بالکل. آپ ان 4 سوالوں کو نہیں, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے سر. ہاں ٹھیک ہے سر, تھینک یو.
सबसे पहले तो मैं इकबाल साहब ने बात की रिक्रूटमेंट की ओके ये उधर दिखाएं लोगों को। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हिस्ट्री है रिक्रूटमेंट की वो बहुत बुरी है, और एक वक्त था कि सारों के जो कोटा मुकर्रर था कि इस सियासतदान के इतना कोटा है या फ़लाने लोगों का इतना कोटा है। फिर ये भी शिकायत आती थी कि भर्ती जो है वो पैसों से हो रही है। फिर ये आया कि पुलिस वालों ने ख़ुद भी बहुत सी मेरिट पे भर्ती की। फिर CTS सिस्टम आ गया, अब एक ब्लेंड सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब रिक्रूटमेंट होती है इन अफसरों पे कितना प्रेशर होता है आप सोच नहीं सकते। या तो इनकी पोस्टिंग जाएगी या ये गलत रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन बात ये है कि इनको खड़ा होना है, चले जाएं, लेकिन गलत रिक्रूटमेंट ना करें। दैट इज़ दी ओनली आंसर। दूसरा, हसन अब्बास साहब ने बात की रोल मॉडल्स, बिल्कुल रोल मॉडल्स हमारे मौजूद हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अगर आप माजी में देखें तो हमारे यहाँ बड़े अच्छे लोग थे, तारिक खोसा साहब हैं, शिगरी साहब हैं, शुएब सडल साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे लोग देखेंगे। और इस ज़माने में भी आप देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे लोग मिलेंगे हु आर फाइटिंग। मसलन राव सरदार थे पंजाब के, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, और 5-6 लोगों का और नाम ले सकता हूँ। और अगर कोई आपका नाम ले तो एतराज़ तो तो कोई नहीं बात करेंगे? नहीं है उसमें, आप मेरा अच्छा, नाम ले ठीक, सकते हैं आप उस चलिए। पर। तो दूसरा ये जो इन्होंने बात की वो शेख उमर साहब ने कि बिल्कुल देखिए, मैं तो सियासतदान को इतना बुरा नहीं कहता। देखिए हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते। सियासतदान बुरा नहीं है, फ़लाना सियासतदान शायद ख़राब हो, पुलिस वाले बुरे नहीं है, शायद फ़लाना पुलिस वाला ख़राब हो, फ़लाना इंडस्ट्रियलिस्ट ख़राब नहीं है, फ़लाना इंडस्ट्रियलिस्ट शायद ख़राब हो। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। आपको इतने अच्छे अच्छे इसी मुल्क में सियासतदान मिलेंगे जो हमारे लिए खड़े हुए हैं, हमारे लिए उन्होंने भर्ती की, सेफ सिटीज़ बनाई, हमारे लिए उन्होंने इतने सारे SSU बनाया और बहुत सारे काम किए उन्होंने। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि ग्रे एरियाज़ में फॉल करते हैं। तो ये हमारे यहाँ सब जगह ये हाल है। लेकिन अगेन हमने एक मेयार बनाना है। जो शुरू में सवाल हुआ था कि सवाल ये कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, हम तो जब सब नौकरी में आए हमने कहा हम सबको ठीक कर देंगे, ये था सबको ठीक कर देंगे। तो हमारे उस्ताद थे ज़फ़र इकबाल राठौर साहब, वो कहते थे द बेस्ट अमंग यू विल बी मेंटेनिंग स्टेटस को, द बेस्ट एंड रेस्ट विल जस्ट डिक्लाइन। ठीक है ना, आप में से सबसे अच्छा भी है कि वो तैरता रहेगा, बाकी तो डूब ही जाएंगे। तो ये है सिस्टम और सिस्टम की ताकत। और जो आखिरी सवाल किया ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें लीडरशिप का फेलियर है कि अगर किसी सिपाही को, मैं तो देखें इस बात पे शाह साहब शो मचाता हूँ, मुझे जब लोग बताते हैं ना कि फैसिलिटेशन सेंटर बन गया और फलाना इदारा बन गया, मैंने भी शायद बनाए हों, लेकिन मैंने अगले लास्ट 15-20 साल में ये सीखा कि कुछ नहीं बनाना। मेरा काम था क्या सिपाही को वर्दी मिल रही है, क्या साल में वो फायरिंग कर रहा है, क्या उसकी रिहाइश ठीक है, क्या उसकी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, क्या लेडी ऑफिसर जो फीमेल हैं उनको पिक एंड ड्रॉप्स दे रहे हैं, डे केयर सेंटर्स हैं, क्या उनके लिए आप ख्याल कर रहे हैं कि वो कैसे अच्छा काम कर सकते हैं आपके लिए। दीज आर द पैरामीटर्स बेसिकली। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पैसे तो उतने ही आने, पैसे उससे ज़्यादा नहीं आने। अब आप चाहे दफ्तर ठीक कर लें, अपनी गाड़ियाँ ठीक करा लें या थाने ठीक करा लें। मैं जब इधर मौजूद था मेरे पास तकरीबन 80 करोड़ रुपए आए रिपेयर्स के लिए, और जब मैंने काम करना शुरू किया तो ठेकेदारों को पता चला कि इस दफ़ा कमीशन नहीं मिल रहा, तो उन्होंने ऐसी तरकीब चली कि वो पैसा ही आधा हो गया। हाँ, पैसा ही आधा हो गया। उन्होंने कहा जब कमीशन नहीं है तो काम भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो हम कर सकते थे करने की कोशिश की, और बहुत सारे पुलिस अफसर ये काम कर रहे हैं। जब आप पुलिस के बारे में बात करते हैं या किसी इदारे के बारे में बात करते हैं, आप ये भी याद रखा करें इनमें बहुत से शहीद मौजूद हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हुए हुए हैं। पुलिस के 7,800 लोग शहीद हुए हैं, इसमें IG भी शामिल है, इसमें सिपाही भी शामिल है, इसमें फ़ीमेल ऑफिसर्स भी शामिल हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो हम पुलिस वाले और इनकी लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि जैसे अभी मिसाल दी कि एक वाक़या हुआ है कि हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए कि हम उस महकमे से हमारा ताल्लुक़ है और हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए, और हमें जो है उनके खातिर कम से कम हम जो है जो सिंपल सा असूल है ज़िंदगी का ये कि 10 में से 7 काम अच्छे कर लूँ। 10 में से 10 कोई नहीं ले सकता, तो अगर 10 में से 6 या 7 काम हम अच्छे कर लें, यू हैव सॉल्व द पर्पस। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अभी ये टाइम अप इतनी देर से ये दिखा रहे हैं हमें, तो ये थैंक यू कलीम इमाम साहब के आपने इस एक तरह की अदालत में अपनी सफाई पेश की, और बहुत बातें हो सकती थीं और बहुत से मौज़ूआत हैं जो रह गए, लेकिन क्या करें इतने कम वक्त में यही कुछ हो सकता था। बहुत शुक्रिया आपका और सबका।
Our next session is نئی زبان کے حروف لکھنے والی. A conversation with Tanveer Anjum on her latest collection, including poetry recitation by the poet herself. The moderator of this session is Sayyid Kashif Raza, and speaker is Nasira Zubairi with the poet. Hello. I would like to invite Sayyid Kashif Raza, the moderator of this session, to please come on the stage. The speaker is Nasira Zubairi with the poet. A conversation with Tanveer Anjum on her latest collection, including poetry recitation by the poet herself. I would request all the speakers to please come on the stage. Hello, hello. ہلو 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 ہاں یہ یہ صحیح نہیں ہے. ہمارا سیشن یہ نئی زبان کے حروف تنویر انجم صاحبہ کی کے شعری انتخاب پہ شروع ہونے والا ہے. جو احباب اس سیشن میں شریک ہونا چاہتے ہیں, اس کو سننا چاہتے ہیں, سماعت کرنا چاہتے ہیں, وہ اگلی نشستوں پر تشریف لے آئیں. ہم ایک آدھ منٹ میں اس سیشن کو شروع کر رہے ہیں. پولیس والوں کو سننے کے لیے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. ہیلو ہیلو کر لو اس میں ہیلو دبا. ہاں ہیلو. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. میرا نام کاشف رضا ہے اور آج ہم اس کتاب پر بات کریں گے نئی زبان کے حروف
یہ تنویر انجم صاحبہ کی جو 7 کتابیں ہیں ان کا ایک انتخاب ہے جو کہ انہوں نے خود کیا ہے، اور اس پر گفتگو کریں گے ہم تنویر انجم صاحبہ سے اور ناصرہ جو کہ اس کتاب کی شاعرہ ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ترجمے بھی کیے ہیں، اور جس میں شعری تراجم بھی شامل ہیں اور نثری تراجم بھی شامل ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ناصرہ زبیری صاحبہ موجود ہیں جو کہ خود ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں اور صحافی بھی ہیں، اور جن معاملات پر تنویر انجم صاحبہ نظمیں کہتی ہیں، شعر کہتی ہیں، ان معاملات سے متعلق اور منسلک بھی ہیں. تو سب سے پہلے تنویر انجم صاحبہ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ تو ابھی شاعری جیسے کر رہی ہیں، آپ کی کنٹینیوئنگ ہے ابھی شعری پروسیس آپ کا جاری ہے، تو اس کو سم اپ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا بجائے اس کے کہ ایک کلیات شائع کی جائے، عموماً کلیات شائع کی جاتی ہے، آپ نے انتخاب شائع کیا، تو اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شاعر خود انتخاب کرتا ہے تو باقی اس کی نظمیں ہٹا دی جاتی ہیں، تو یہ خدشہ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا خدشہ تو مجھے نہیں ہے. وہ نظمیں بھی کبھی نہ کبھی گفتگو میں اور آ جائیں گی، لیکن یہ ایک انتخاب اس لیے ضروری تھا کہ کلیات جو تھی وہ زیادہ ضخیم ہو جاتی، کافی زیادہ ضخیم ہو جاتی، اس لیے میں نے یہ ایک انتخاب کیا، اور مجھے لگا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو پر گرا نہ گزرے، تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. اور یہ ضروری اس لیے تھا کہ اس سے پہلے جو میرے مجموعے شائع ہوئے تھے ان میں سے کچھ کو بہت زمانہ ہو گیا تھا اور وہ اب کہیں مل نہیں رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ سارے جو مجموعے ہیں ان کو ایک ساتھ شامل کر دوں ایک کتاب میں. تو یہ بہت اچھا فیصلہ رہا میرا خیال ہے. یہ اس کتاب سے کافی لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاعری میری کیا رہی تھی اور کس طرح اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوا. تو اس کے ڈیولپمنٹ کا اس میں جس طرح بتدریج تبدیلی ہوتی رہی اس کا بھی لوگوں کو اس سے اندازہ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی کاوش تھی میری طرف سے، فیصلہ اچھا تھا. اچھا، آپ کی اس کتاب میں جیسے کہ کچھ لوگوں کو شاید علم نہیں بھی ہوگا کہ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ تنویر انجم صرف نثری نظموں کی شاعرہ ہیں، جبکہ اس میں آزاد نظمیں بھی ہیں اور غزلیں آپ کی الگ سے بھی ان کا مجموعہ شائع ہوا ہے. ایک اور چیز جو اس کتاب میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ نثری نظم کی حیت میں ہی فارم کے جتنے زیادہ تجربات آپ کے ہاں نظر آتے ہیں وہ نثری نظم کے اور کسی شاعر کے ہاں نظر نہیں آئیں گے. جیسے کہ آپ نے پیراگرافس میں بھی نثری نظم لکھی، یا بلاکس میں یا سٹینزا میں بھی لکھی، مصروں میں بھی لکھی. اس کے علاوہ کئی طریقوں سے، مثلا کئی کھیلوں سے آپ نے نثری نظم بنائی. اس کے علاوہ آپ نے جیسے کالج کی پالیٹکس پہ نثری نظم بنائی. تو یہ سارے تجربات آپ نے کیسا رہا یہ سارے تجربات کرنا؟ ہاں، بنیادی طور پر تو اپنی زندگی سے ہی بنائی ہے یہ ساری شاعری، اور حیت تو ظاہر ہے آپ کے آتی جاتی ہے. جیسے آپ نظم کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ ایک خاص حیت میں ڈھلتی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے میں نے کبھی اپنے آپ کو روکا نہیں کسی بھی حیت کو استعمال کرنے سے. یہ ہے کہ بیچ میں ایک لطیفہ بھی آ رہا ہے، ایک نظم ہے اس میں، تو وہ بھی میں نے جس طرح سے بھی وہ نظم آگے بڑھتی ہے قدرتی طور پر میں اس کو بڑھنے دیتی ہوں. تو یہ شاید اس وجہ سے یہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حیات کے تجربات بہت ہیں. باقی یہ کہ میں نے جو کچھ دیکھا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسی زندگی دی جس میں کہ بہت سارے تجربات تھے. میں نے امریکہ میں ظاہر ہے 5-6 سال گزارے، جس میں میں نے یونیورسٹیز کو بھی دیکھا، ساتھ ساتھ بہت سارے غریب امریکی لوگوں سے اور فارنرز سے جو وہاں پر دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں سے بھی بہت انٹریکشن رہا. تو وہ ایک پوری ایک زندگی تھی جو میرا خیال ہے ایک میرے نظموں میں سما گئی. اس کے علاوہ پڑھنے کا چونکہ بہت زیادہ شوق بھی رہا اور بہت پڑھا، تو ان سے بھی جو امبائب کیا، جو ایبزارب کیا، تو وہ سب بھی ان تجربات میں شامل ہوتا گیا. لیکن زیادہ تر میں یہ کہوں گی کہ یہ اپنی زندگی کے تجربات ہی زیادہ ہیں، اور وہ پاکستان کے بھی ہیں، باہر کے بھی ہیں، ہر طرح کے جن لوگوں سے ملی ان سے کہ کرداروں کو بعض اوقات بہت گلٹ بھی ہوتا ہے، احساس جرم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں کردار بنا رہی ہوں اور اپنی نظموں میں استعمال کر رہی ہوں، جیسے انہیں آبجیکٹیفائی کر رہی ہوں. تو یہ خیال ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہیں بھی میں نے ان کو
उनके नामों को डिस्क्लोज़ करने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर कभी उन तक पहुँचें तो वो उसमें अपने आप को पहचान लें, तो शायद इतना बुरा ना माने वो इस बात का कि उनको मैंने इस्तेमाल किया। इतनी नेगेटिव बातें मैंने मतलब नहीं लिखी हैं। नहीं, खैर वो आपने किरदारी नज़मों को किस तरीके से इस्तेमाल किया इस पर मज़ीद बात होती है। हाँ, नहीं वो इन्होंने अपने आप को भी मुख्तलिफ़ किरदारों में ढाला है। हाँ, ये भी है कि जैसे अपने आप को भी मुख्तलिफ़ किरदारों में देखा है और दूसरे किरदारों में अपने आप को देखा है, ये कहा जा सकता है। अच्छा, नासरा ज़ुबैरी साहिबा, आप गज़ल कहती हैं और आपने आज़ाद नज़में कही हैं, तो आप जब तनवीर अंजुम साहिबा की ये इंतखाब देखती हैं कि जो ज़ाहिर है तनवीर अंजुम साहिबा एक नस्र नज़म की शायरा के तौर पर मारूफ़ हैं, तो आप उसको कैसे देखती हैं कि मतलब क्या तासुर उसका पैदा होता है आपके लिए? बहुत शुक्रिया काशिफ़। मुझे एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तनवीर अंजुम जैसी शख्सियत की शायरी पे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। ये सच है कि मैं गज़ल कहती हूँ और आज़ाद नज़्म जो है वो उसके ज़रिए मैं इज़हार करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझती हूँ कि इज़हार का ज़रिया कोई भी हो, आप आज़ाद नज़्म कहें, आप पाबंद कहें, आप नसरी नज़्म कहें, आप नसर लिखें, आप पेंटिंग बनाएं, आप कोई गीत गाएं, तो इज़हार का जो ज़रिया है वो अहम नहीं है। अहम बात ये है कि आप कहना क्या चाहते हैं, और फिर उससे भी अहम बात ये है कि आपकी बात कहाँ तक पहुँच रही है, और जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो जिनके लिए कहना चाह रहे हैं उन तक पहुँच रही है। असल चीज़ ये है। तो इसलिए नसरी नज़्म जो है या आज़ाद नज़में भी इसमें शामिल हैं, नई ज़बान के हरूफ, वो कोई मसला मेरे लिए नहीं बना। मेरे लिए जो मैंने इसको पढ़ के हासिल किया वो ये है कि जो ख़यालात हैं, जो मज़ामीन हैं, जो तनवीर अंजुम के तजुर्बात हैं, जो ये कहना चाहती हैं, वो कितने गहरे, कितने वसी हैं, कितने मतनव्वो हैं, और किस कदर उनमें दूसरों के किरदारों को ढालने की सलाहियत है। एक लिखने वाला, मैं ये समझती हूँ कि बाज़ औक़ात तो वो खालिस अपनी वारदात, दिली वारदात बयान कर रहा होता है बाज़ औक़ात, लेकिन अक्सर औक़ात तो वो दूसरों की ज़बान से, यानी मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, तो वो दूसरों की बात जो है वो ज़्यादा बयान करने की कोशिश कर रहा होता है। इसमें एक नहीं दर्जनों ऐसी नज़में हैं जो आपको जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे कहने दीजिए तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं तो आपको हर तरह की चीज़ सामने नज़र आ जाती है, हर तरह की तस्वीर सामने आ जाती है, ख़याल हर तरह की। तो मुझे इस तरह लगा कि जैसे एक रंगारंग दुनिया है, नज़मों की दुनिया है, ख़यालात की दुनिया है जो मेरे सामने खुल गई है, और उसमें जो एहसास होता है वो ये होता है कि ये लिखने वाली जो ख़ातून हैं, जो शायरा हैं, इनके मुशाहिदात कितने वसी हैं और इनके जज्बात में कितनी गहराई है। और फिर आम सी बातें हैं, शायद बिल्कुल आम सी बातें हों, लेकिन वो जब नज़्म का रूप ढालती हैं, जैसे वो बटरफ्लाइज इफ़ेक्ट सबने सुना हुआ है, लेकिन वो इन्होंने जो छोटे छोटे वाक़यात लेके उसको एक नज़्म का रूप दिया है कि किस तरह एक छोटा सा वाक़या जो है वो एक मुहर्रक बनता है, वो अगले वाक़े का, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, और उससे पूरी एक जो चेन ऑफ सीरीज़ है वो सेट करती है हालात को, और किसी की ज़िंदगी या बहुत सी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे लगी। फिर वो अब ये सब ने मुशाहिदा किया होगा, आप चौराहे पे खड़े हुए हैं, ठक 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 वो फ़कीर बजा रहे हैं अपने बड़े बड़े वो जो उन्होंने पहने हुए होते हैं अंगूठियाँ उससे, तो उस कैफियत को मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि मैं भी यही महसूस करती हूँ। कभी ये नहीं कि मुझे मैं देना नहीं चाहती, लेकिन वो ये होता है कि अच्छा अभी पर्स खोलेंगे, अभी निकालेंगे, तब तक गाड़ी चल पड़ती। वो पूरी इन्होंने कैफियत जो बयान की तो वो मुझे लगा कि हो ये तो बिल्कुल मैं भी यही फ़ील करती हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचर पे इनकी नज़में हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो सूरज निकलने से पहले इनकी एक नज़्म है जिसमें परिंदे हैं, गुलहरियाँ हैं, समंदर का ज़िक्र है, मछली है। तो ये
اگر ہم نیچر سے پیار نہیں کرتے, اگر ہم نیچر کو محسوس نہیں کرتے, تو پھر ہم کچھ بھی محسوس نہیں کرتے. تو ہر طرح کی ان کی نظم ہے. پھر وہ جو ہم ایک غیر ضروری مسابقت کی دوڑ میں شامل ہیں, غیر ضروری مسابقت, بالکل وہ کمپٹیشن جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس میں یہ کہتی ہیں کہ میری دوڑ نہیں ہے. تو وہ واقعی یہ ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم وہ ریٹ ریس میں دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو یہ پھر قبرستان کے مجاور, یہ خالص ایک عورت جو محسوس کر سکتی ہے, جو اس کے ساتھ گزرتی ہے, یہ وہی محسوس کر سکتی ہے. اور یہی کیفیت میں نے محسوس کی جب میں بلے شاہ کے مزار پہ گئی تھی, اور جب مجھے اس جو اندر مجاور تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتی, آپ باہر پڑھیں. میں نے کہا جی بہت اچھا, میں نے باہر آ کے فاتحہ پڑھی. تو یہ بھی ہم عورتوں پہ یہ بھی گزرتی ہے. تو بہت ساری چیزیں, چونکہ کچھ چیزیں, سب تو نہیں, کچھ چیزیں تو عورت ہونے کے ناطے وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ ایک عورت نے محسوس کی ہے, لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے جو ان کی نظمیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے. اور اس میں وہ جو جس میں وہ ایک پوری حالات حاضرہ کا جو ایک منظرنامہ ہے وہ بھی پیش کر رہی ہوتی ہیں, جو دنیا کے حالات ہیں, جو دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے جس میں ہم لوگوں کو یہ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ سمٹ کے قریب آ گئی ہے. تو وہ بھی کیفیت جو ہے وہ گزرتی ہے, تو وہ بھی ان کی نظموں میں ہے. پھر وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو بہت عام ہیں اور ہم عام زندگی میں بات بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو نظم کا روپ نہیں دیتے. انہوں نے کمال کیا کہ اس کو نظم کا روپ بھی دیا. جیسے وہ ہے کہ سناؤ مجھے بھی ایک لطیفہ. اب یہ سب کو پتہ ہے کہ جو جتنے بھی لطیفے سنائے جاتے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ یا بیویوں پہ تان ٹوٹتی ہے یا وہ عورت کی کسی اور اس پہ رشتے پہ آ کے ٹوٹتی ہے. تو وہ یہ بھی بات ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں جس طرح یہ ان کو انہوں نے اپنی نظموں میں ڈھالا ہے اور کمال کیا ہے. ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف کوئی نثر میں بھی لکھ دو بات تو ویسی ہوگی, نہیں. اس کو انہوں نے باقاعدہ نظم کا روپ دیا ہے اور آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی نظم ہے. بہت شکریہ ناصرہ. ایک اور چیز ہے کہ جو تنویر انجم صاحبہ کی شاعری میں جو نسائی شعور جس کو کہا جاتا ہے وہ ان سے پہلے بھی باقی شاعرات میں وہ ملتا ہے. جیسے شروع سے شاعرات کو لے لیں, پھر پروین شاکر, فاطمہ صاحبہ, فہمیدہ ریاض, ان کی شاعری میں جو ہے وہ مجھے باقی جو خواتین کی شاعری ہے اور ان میں ایک فرق یہ نظر آتا ہے, جو ان کی معاصر شاعرات ہیں ان سے پہلے کی شاعرات یا اور بھی جو دوسری شاعرات جو شاعری کرتی ہیں تو اس میں نسائیت ایک نعرے کے طور پر نظر آتی ہے یا اس صورت میں نظر آتی ہے کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تنویر انجم صاحبہ کی شاعری میں جو عورت ہے وہ بہت زیادہ خود آگاہ ہے. مثلا ان کی جو نظمیں ہیں جیسے خاص طور پر میں اور نیلوفر. اب نیلوفر جو ہے وہ ایک استعارہ ہی, جیسے بدھسٹ تہذیب میں نیلوفر کا پھول ایک استعارہ ہے خود آگاہی کا, اپنے آپ کو دیکھنے کا. تو وہ ایک بڑی شاندار نظم ہے اور حیرت بھی ہے, افسوس بھی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کی گئی. تو تنویر انجم صاحبہ آپ نے یقیناً جو فیمنزم ہے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا, تو اور پھر امریکہ میں ابھی آپ رہیں, تو یہ جو آپ کی اس طرح کی نظمیں ہیں جس میں آپ کے بہت سے شیڈز ملتی ہیں جو نعرے سے ماوراء ہیں, جو کہ اس طرح کے جذبات سے بہت آگے کی چیز ہے, بہت پیش رفت آپ نے کی ہے کہ خاتون پر ظلم ہو رہا ہے, عورت پر ظلم ہو رہا ہے. تو عورت بطور کردار ایک بڑی خودآگاہ اور بالکل ایک بہت ہی انٹلیکچوئل لیول کے مرد کے برابر آئی ہوئی عورت. تو اس آپ کے جو مطالعات رہے, آپ کسی خاص طرح کے مطالعات کیے یا کن لوگوں سے آپ متاثر رہیں؟ ظاہر ہے کہ ہمارے جو شاعرانہ تربیت ہے کچھ تو ہمارے ماحول کا اثر ہے. ظاہر ہے ہم سے پہلے کچھ شاعرات موجود تھیں جب ہم لکھ رہے تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے جو ایک فیمنزم کا احساس جو میرے اندر پیدا ہوا وہ کافی بعد میں ہوا, کیونکہ پہلے تو میری سمجھ میں یہی نہیں آتا تھا کہ آخر یہ فرق ہے کیوں. ایسا نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی بہت زیادہ پابندیاں رہی ہیں, جیسے لوگ بعض بتاتے ہیں نا کہ ان کو
جیسے ابھی کشور ناہید صاحبہ جو ہیں وہ بات کر رہی تھیں کہ ان کے اوپر بہت پابندیاں تھیں، مذہبی قدغنیں تھیں. ہمارے اوپر یہ بہت ہی ایک سٹل طریقے سے تھا. مطلب میرے ماں باپ کو مجھے بہت زیادہ پڑھانا چاہتے تھے، تو مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ میں یہ نہ پڑھوں. شاید میں اتنا پڑھنا نہیں چاہتی تھی جتنا وہ مجھے پڑھانا چاہتے تھے، لیکن بہرحال ظاہر ہے پڑھنے کا شوق جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوا. اور مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ یہ تعلیم ہی ہے جو ہمیں آزادی کی طرف لے جا سکتی ہے، اور اس کو میں نے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح سے میں یہ کہوں گی کہ یہ زیادہ جو فیمنزم کا سبق میں نے سیکھا ہے وہ اپنی زندگی سے ہی سیکھا ہے. شادی جلدی کر لیتی جس کی وجہ سے کہ خاصے مسائل رہے، تو ان مسائل کو جیسے ابھی اشارہ کیا ناصرہ زبیری نے، قبرستان کے مجاور قسم کی جو نظمیں ہیں، اور بہت سی میری نظمیں ہیں جس میں یہ سسرال میں ایک عورت جو ہے جب وہ رہتی ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس کے یہ رشتے جو ہیں ان کے کیا معنی ہوتے ہیں. اور تو یہ ایک بہت بڑا ایک تجربہ رہا، اور اس کو میں نے نظم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بیسیکلی میری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. یعنی اس بات کو شاید سمجھانا مشکل ہے کہ یہ کانشیسنس نہیں تھی، بلکہ ایک سب کانشیس لیول پہ میں سمجھتی تھی کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے ایک انسان کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. تو ہمیشہ میرا جو سفر رہا وہ ایک انٹلیکچولی رہا. اور فیمنزم بھی ایک طرح سے جو میں نے سیکھا وہ باہر، کیونکہ ہم انگلش ڈپارٹمنٹ میں بہت بی ایس کیا، پھر ایم ایس کیا، تو ایکسپوجر جو تھا وہ زیادہ انگلش ادب سے تھا. تو سلویا پلیتھ، ورجینیا وولف اور این ایس ایکسٹن، ان کے میں نے تراجم بھی کیے. اسی وقت تراجم کیے جب گیبریل مسٹراول کی تقریباً پوری کتاب میں نے ترجمہ کر لی تھی جب میں 1980 وغیرہ میں. تو یہ ان ایکٹیویٹیز میں بھی تھی، تو ایکسپوجر تھا جس کی وجہ سے میں کہوں گی کہ یہ فیمنزم. ویسے تو یہاں ایک سے ایک فیمنسٹ بیٹھی ہوئی ہیں، فاطمہ حسن ہیں، نورالہدیٰ شاہ ہیں، ظاہر یہ سب ہمارے ہم اثر ہیں، اور ان کے ہاں ایک طرح سے مختلف طرح سے فیمنزم آتا ہے، ہمارے ہاں مختلف طرح سے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ ایک سفر چلا وہ بھی تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بڑی شاعرات ہم سے پہلے گزریں، کیونکہ فہمی دریاز سے کافی ملنا جلنا رہتا تھا، تو وہ بھی ایک آزاد، لیکن میرا خیال ہے میرا جو کانٹیکٹ رہا ہمیشہ اسی طرح سے آزاد عورتوں سے ہی رہا. کبھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت دبی لچی اور لڑکیاں جو تھیں وہ میرے کانٹیکٹ میں آئیں یا ان سے دوستی ہوئی جس کی وجہ سے میں نے ان کی پلائٹ کو، ان کی تکلیف کو بہت قریب سے دیکھا ہو. لیکن بہرحال نظر تو آتا ہے آپ کو اپنے معاشرے میں کہ کتنی زیادہ ناانصافیاں ہیں عورت کے ساتھ، اور اس طرح سے ہم تو یہ ایک طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک کلیشے اس میں نہیں بنتا. میں سمجھتی ہوں ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ اردو شاعری میں جو شاعر کا یا عاشق کا تصور ہے وہ بڑا آوارہ مزاج ہوتا ہے، وہ کہیں بھی جاتا ہے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو بعد میں بھی جو خواتین نے جو شاعری کی تو اس میں ایک ضبط کا، ایک تہذیب کا تھا، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہمارے نقادوں نے کی کہ یہ عورت ہے اور اس میں مشرقیت ہے. آپ کے ہاں جو عورت ملتی ہے وہ بڑی کچھ دیوانی سی، پاگل سی ہے. اور میرا تو خیال ہے کہ جو آپ نے کرداروں پر بھی نظمیں کہی ہیں، کچھ نظمیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ نام کردار کا رکھا ہے، ہیں آپ وہ خود ہی. جیسے ایک نینسی نظم ہے، تو اس طرح یا آپ کی غزل کی شاعری بھی ہے، اس میں بھی ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے 15 منٹ ہوئے ہیں میرا خیال ہے. میں 10 منٹ لیٹ شروع کیا، 10 منٹ لیٹ، 15 منٹ لیٹ شروع کیا. اچھا، تو یہ جو پاگل عورت، اور یہ بہتر ہے کہ نثری نظم میں اس کا اظہار زیادہ ہوا، ورنہ جو ہے وہ پاگل عورت اس سے زیادہ مشہور ہو سکتی تھی. تو اس پاگل عورت کے ساتھ رہنا اور اس کو شاعری میں پیش کرنا، تو یہ کیسا لگا؟ اس میں مشکل ہوئی یا نثری نظم کی وجہ سے آسانی ہوئی، یا یہ پاگل عورت واقعی موجود ہے بھی کہ نہیں؟ یا میں نہیں، دیکھیں تھوڑا بہت پاگل پن تو ہر شاعر میں بھی ہوتا ہے اور شاعرہ میں بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جو میری زندگی رہی اس میں یہ پاگل پن تھوڑا بڑھ گیا تھا، کافی مطلب نارمل سے زیادہ پاگل
कह सकती हूँ कि मैं खुद भी रही और मैं लोगों में भी देख सकी उस पागलपन को। तो ख़ास तौर पे जो पागल ख़वातीन होती थी, यानी वो मुझसे ज़्यादा काफ़ी अट्रैक्ट होती थी और मेरे पास आती थी। ख़ास तौर पे अमेरिका में मेरी जितनी ख़वातीन से दोस्ती हुई वो तो थोड़ी थोड़ी पागल ही थी। तो गरीब भी थी बाज़, और बाज़ प्रोफेसर्स थी, लेकिन उनमें एक शायरा का तस्करा है मेरी एक, उसमें वो वाकई एक लेस्बियन, एक थोड़ी सी पागल सी वो भी है। तो इस तरह की जो किरदार आते हैं उनमें ज़ाहिर है सारे वो किरदार मैं नहीं हूँ, और जैसे मैं और नीलोफर का आपने तस्करा किया, ज़ाहिर है उसमें मेरा ख़्याल है पागलपन की कोई इंतहा होती है, हो सकती है, तो वो उसमें दिखाई है कि एक औरत है जो एक इश्क में मुब्तला है, एक किरदार से, एक तख्लीक से, जो उसके जहन की तख्लीक है, उससे वो उसके साथ वो ज़िंदगी गुजार रही है और उसकी कहानियाँ वो सोचती है। तो ये था। तो हाँ, वाकई मैं ऐसे एक दौर से गुज़र रही थी। तन्हाई जो है वो फिर आपको मुख्तलिफ़ अदवार से और मुख्तलिफ़ तजुर्बात से आशना करती है। तो ये भी एक तरह का एक तजुर्बा था जिसमें मैंने कुछ वक्त गुजारा और मैं समझती थी कि मैं अपना वक्त बहुत ही ज़ाय कर रही हूँ, जो अक्सर और चीज़ों में भी करती हूँ, मतलब ज़ाय होता ही रहता है। या जैसे है कि तन्हाई की बेईमान चैम्पियन, वो भी उसमें भी एक थोड़ा सा पागलपन है। या नैन्सी, तो ऐसे काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट भी किया है कि हाँ, ये एक दीवानगी की एक स्ट्रीक है जो है मेरे किरदारों में और शायद मुझ में भी पाई जाती है, इसीलिए उसका इज़हार हो रहा है। ये जो दीवानगी, ये यानी एक शायराना लहर वाली वो दीवानगी मुझे नज़र आती जो इससे पहले मर्दों के यहाँ नज़र आती थी, और इसमें खुद आगाही है। यानी हमारे यहाँ ऐसी खातून शायरात रही हैं जो कि दीवानी या पागल आप कह सकते हैं कि रही हैं, लेकिन उनमें वो खुद आगाही नहीं थी जो कि इनकी शायरी में मौजूद खातून में मिलती है। एक सवाल मैं नासरा से और करूँगा, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ सवाल करें। इनके यहाँ जो नसीहत आपको मिलती है, तो उर्दू की जो अमूमी शायरी है उससे आपको मुख्तलिफ नज़र आती है, आगे नज़र आती है या पीछे नज़र आती है, जो जैसे आज़ाद नज़्म या गज़ल में जो मिलती है नसीहत? जी, मेरे ख़्याल में हर एक का असलूब अपना होता है, हर एक के कहने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। अगर एक ही किसी मौजू को या एक ही अगर कोई तकलीफ़ बयान की जा रही है तो उसको बयान करने का अपना एक तरीका है। अभी तो मेरे सामने इतनी ऐसी हस्तियां बैठी हुई हैं, फ़ातिमा हसन हैं, वो अपने तरीके से उसको बयान करती हैं। उन्होंने निसाई शायरी में क्या खूबसूरत उन्होंने अंदाज़ अपनाया है। नूरुल हुदा शाह हैं, इनका अपना एक अंदाज़ है। गज़ल अंसारी बैठी हुई हैं, ये भी अपने तजुर्बात को अपने रंग में बयान करती हैं। जो तनवीर अंजुम के यहाँ मुझे चीज़ नज़र आती है अलग से, वो ये है कि अगर एक जुमले में पूछें तो ये मीठे लहजे में कड़वी बात कह जाती हैं। इनका लहजा कहीं ऊंचा नहीं होता। मैंने किसी भी मिसरे में ये नहीं देखा, चाहे वो अज़दहे का ही ज़िक्र क्यों ना हो, वो इनका जो एक आहंग है वो बरकरार रहता है। तो ये मुझे लगता है कि ये इनका असलूब है और बड़े अपने ख़ास अंदाज़ में अपनी बात कह जाती हैं, बहुत तल्ख़ हकीकतें जो हैं वो बयान कर जाती हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि इनकी शायरी को पढ़ के ये अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं, कोई भी पढ़ेगा तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक बाशऊर पढ़ी लिखी खातून की शायरी है, जिसको ना सिर्फ़ अपने अंदर का एहसास है बल्कि बाहर की दुनिया का भी इदराक है, जिसको बैनुल अक़वामी हालात की भी समझ है, जिसको दूसरों की नफ्सियात को पढ़ने का फ़न भी आता है, और जिसके अंदर ऐसे मज़ामीन उनके जहन में उभरते हैं जिसको ये बड़ी ही आसानी से और बड़े मॉडरेट लफ्ज़ों से, मिसरों से ये नज़्म का रूप दे देती हैं। और सिर्फ़ नज़्म में दो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, वो ज़ाहिर है कि उसको शुरू करना और उसको वाइंड अप करना। तो बाज़ औक़ात बहुत अच्छी अच्छी नज़में हम पढ़ते हैं लेकिन वो कहीं पे वाइंड अप ही नहीं हो रही, बल्कि लगता है कि वो तंग आके शायर ने उसको वैसे ही छोड़ दिया है। तो ये अपनी नज़्म को वाइंड अप करने का फ़न भी जानती हैं। अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगी, और मेरे ख़्याल में ये शायरी सबको पढ़नी चाहिए। जी, अगर किसी के पास सवाल है तो वो कर सकता है, वरना मैं कर सकता हूँ। जी,
तनवीर और मैं यूनिवर्सिटी में तकरीबन साथ थे। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट में थी और 1 साल का फ़र्क था। और हम सब उस वक्त शाहिदा हसन, अज़रा अब्बास सब आगे पीछे, परवीन शाकिर, हम सब आगे पीछे तक लिख रहे थे। और फ़हमीदा रियाज़ लंदन से वापस आई थी उसी दौरान और उनकी किताब आई थी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा दौर वो था जब रेडिकल फेमिनिज़म का दौर गुज़र चुका था और फेमिनिज़म ये लिखते लिखते मेरे कलम ने 100 बरस का सफ़र करवा दिया कि फेमिनिज़म कोई औरत मर्द का झगड़ा नहीं है। ये वो रवैया है जिसे हमारे समाज ने हम पर मफरूज़ों की बुनियाद पर और झूठ की बुनियाद पर मुसल्लत किया है। और उसमें मर्द लिखने वालों ने और मिंबर ने, दोनों ने बाकायदा किरदार अदा किए हैं और कर रहे हैं। मसलन जब मुकाबला करेंगे तो औरत का औरत से करेंगे कि वो बहुत अच्छी शायरा है, ऐसा लिखती है, और वो ऐसी शायरा है और ऐसा लिखती है। कभी ये नहीं देखेंगे कि उसका हम असर मर्द कैसा लिख रहा है। इसीलिए मुझे 100 बरस की शायरी के हवाले देने पड़े निसाई शऊर की, और उसमें इनके भी हैं। और मैंने उसमें भी ये लिखा है कि अगर मर्द उस रवैये को रद्द कर रहा है तो वो फेमिनिस्ट है, और अगर औरत उसकी तक़वियत दे रही है उस रवैये को तो वो फेमिनिस्ट नहीं है। तनवीर हमेशा से फेमिनिस्ट रवैये की, क्योंकि हम लोगों के दौर तक आते आते फेमिनिज़म इंटेलेक्चुअल बुनियाद पर डिस्कस होने लगा था। और फ़हमीदा ने भी कहीं नारे नहीं लिखे हैं। फ़हमीदा की शायरी बहुत जमालियात से, यानी वो टॉपिक भी जो उन मर्द टच करें तो शायद उस ऑप्शन बन जाए, लेकिन वो ऑप्शन नहीं बनने देती, उसमें ऑप्शन डालने की, थोपने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं होता क्योंकि औरत की चीख बन जाती है वो। तो नारे तो किसी ने नहीं उस दौर से लिखे। 75 में तो फिर बाकायदा इसको औरतों का साल बनाकर इसको हमारे सामने से पर्दा भी हटा दिया गया। तो इनकी जो बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने नसरी नज़्म को नसरी नज़्म की तरह लिखा है। यानी नसरी नज़्म एक कोई बहुत आज़ाद फॉर्म नहीं है, उसके भी कुछ अपने तकाज़े हैं। उसमें शायरी होनी चाहिए, सटल शायरी होनी चाहिए, उसमें एक शिद्दत होनी चाहिए, उसमें एक लहर होनी चाहिए, उसका एक रिदम होता है जो कैफियत का होता है, और वो इनके यहाँ मौजूद है। इस वजह से ये नसरी नज़्म की कामयाब शायरा हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़ॉर्म को तोड़ती तो इनको पता है कि फ़ॉर्म है क्या, पाबंद शायरी है क्या, गज़ल है क्या। जब ये फॉर्म से बाहर होती हैं तो सब कुछ जानते बुझते बाहर होती हैं, इस तरह बाहर नहीं होती कि नहीं मैं तो नसरी नज़्म ही लिखती हूँ। तो ये सारे तकाजे जो ये पूरे करती हैं। ये नौजवान कुछ पूछना शुक्रिया। चाहते हैं, बताएं। आपने कहा कि ये समझाना बहुत मुश्किल है कि वो कैसे होता है, तो आप समझाएं नहीं, आप नज़में हमें सुनाएं, बहुत हम इंतज़ार कर रहे हैं प्लीज़। और मिनिस्टर साहिबा की पावर पॉइंट 5 एक नज़म प्लीज़ प्लीज़। ये तो ज़रूर है। 1 मिनट अगर मैं बात कहूँ एक अंजुम। जी किसी ने सवाल इस दौरान करना है तो कर ले। जी सवाल मैं ये कर रही हूँ कि आपकी ज़ात में एक मकनातीसियत है, अच्छा। मुझे महसूस होती है। और आपने शुक्रिया। कहा कि मुझ में पागलपन था, तो ये पागलपन अगर आपने कागज़ पे ना उतारा होता तो तनवीर अंजुम कौन होती? कोई नहीं होती, घर में खाना पका रही होती, जो अभी भी पकाती हूँ वैसे। उनकी नज़्में मैं और नीलोफर, तो नीलोफर वो है जो इनका तख्लीकी सेल्फ है, वो अगर आप पढ़ें तो या और उस पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, तो उससे पता चलता है कि एक औरत का सेल्फ, फिर उसका तख्लीकी सेल्फ क्या होता है। बल्कि हाँ वो सुना रही हैं, तलाश कर रही हैं। दूसरा वो जो फेमिनिज़म के बारे में है, तो फेमिनिज़म औरत की शख्सियत की एक्सप्लोरेशन है, बजाय इसके कि मर्द से कोई झगड़ा या छेड़ा, उसके बजाय उसके सेल्फ की एक्सप्लोरेशन है। आपको कोई भी नज़म पसंद हो वो आप सुना दें। जो उसने फरमाइश की है जी शुएब ने, वही सुना देती हूँ। उसका उन्वान है मिनिस्टर साहिबा की पावर पॉइंट फाइल। यूएनओ के सामने पेश करने को मिनिस्टर साहिबा की पावर पॉइंट फाइल में तस्वीरें कौन सी रखी जाएं? सड़कों पर भिखारी बच्चे एक जैसे लगते हैं, कोई भी रख लें। बुर्क़ों में मलबूस औरतों के चेहरे एक जैसे लगते हैं, कोई भी रख लें। दाढ़ियों में छुपे मौलवियों के चेहरे एक जैसे लगते हैं, कोई भी रख लें। बहुत ही शुक्रिया। धमाकों के बाद मस्ख शुदा जिस्म एक जैसे लगते हैं, कोई भी रख लें।
मिनिस्टर साहिबा के लिए पावर पॉइंट फाइल में डिज़ाइन कौन सा रखा जाए, रंग कौन से भरे जाएं, ऑप्शंस बेशुमार हैं, किसी माहिर को बुलाएं। वाह 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 वाह, क्या कहना। एक नैन्सी भी सुना दें। मेरा ख्याल है 1-2 मिनट और है। नैन्सी इनकी नज़में, मेरा ख्याल है कि जो किरदारों का इंतखाब करती हैं वो भी बड़ा दिलचस्प होता है कि माशरे में बहुत से और सैकड़ों दर्जनों किरदार हैं, उनमें से यही किरदार क्यों पसंद किया। तो मेरा ये ख्याल है कि किरदार जो पसंद करती हैं उस पर नज़म लिखती हैं तो उसके ऊपर ख़ुद को सुपर इम्पोज करती हैं। ये नज़म आप ये देखिए भी कि एक नैन्सी पागल लड़की की कहानी समझ लें इसको। सहरा में जहाँ कैक्टस के दरख्त ज़्यादा हैं, उसने एक साइबान और एक बेंच बनाई है जिस पर नैन्सी आराम से उसकी आगोश में लेट या बैठ सकती है। पूरे चांद की रात में नैन्सी उससे मिलने ज़रूर आती है और इसी बेंच पर उसके कंधे पर सर रखकर उससे बातें करती है, या वो खामोशी से चांद, सहरा और कैक्टस के दरख्तों को देखते रहते हैं। इस दौरान वो अपना दायां हाथ नैन्सी की कमर के गिर्द डाले रहता है। अगर नैन्सी को नींद आ जाती है वो बिल्कुल साकित हो जाता है ताकि वो जितनी देर सो सकती है सोती रहे। नैन्सी जो पीटर की बीवी और डगलस की बहन है और पूरे चांद की रात में उन्हें धोखा देकर उससे मिलती है, अगर किसी रात बेंच पर देर तक सोती रह जाए, वो तेज़ रफ्तार गाड़ी और शिकारी बंदूक के साथ नैन्सी को ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे अकेला सोता हुआ पाकर गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। क्या कहने, वाह वाह। ये जो इसकी आखिरी लाइन है, गाड़ी में डाल कर ले जाते हैं, इससे पोजेशन का भी तस्वर उभरता है कि वो कुछ लोग उसे अपनी पोजेशन समझते हैं, लेकिन उसमें जो मैंने कहा कि पागलपन की एक शायराना लहर है जिसमें वो ये चाहती है नैन्सी के, और वो उस पर अमल पैरा भी होती है कि एक सहरा में अपने महबूब के साथ बैठे और वहाँ चाहे कैक्टस और चांद को ही देखते रहें। तो ये वो आज़ादी है और ये वो ऐसी इस तरह की नज़में हैं कि जो उर्दू शायरी में मुझे नहीं नज़र आती। इस तरह की दलेराना शेरी एक्सप्रेशन के साथ, दलेराना पागलपन के साथ। आप सब सामीन का, नाजरीन का बहुत शुक्रिया। नासरा आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया काशिफ। Our next session is Umar Shahid Hamid's Betrayal and Qaidi. Urdu translation of Umar Shahid Hamid's The Prisoner by Inam Nadeem. The translator with the author. I would like to call moderator Aisha Bakir to please come on the stage with your speakers. Okay. May I have your attention, please? Tariq Kassar's session has been switched at City Talks Lawn. No worries, no worries. इनाम नदीम साहब तशरीफ़ लाइए। I saw him.
यहाँ जो सेशन होने वाला था तारिक कैसर का फॉरेस्ट इन पेरिल, वो हो रहा है बुक टॉक्स में अंदर। Yeah, I think so. Assalamu alaikum ji. My name is Aisha Bakir and I'm very privileged कि मैं ये session moderate कर रही हूँ. Today we have Umar Shahid Hamid and Inam Nadeem with us. Umar Shahid Hamid is a police officer and a writer. His novels, which include The Prisoner, The Spinner's Tale, The Party Worker, The Fix and Betrayal, Betrayal's right here, have been both commercially and critically acclaimed, regularly topping bestsellers lists and winning several awards. His books have also been translated into several languages, including French, German, Italian, and Urdu. Also very privileged and honored to have Inam Nadeem Saab, who is a versatile professional known as a poet, writer, translator, and teacher. He has authored over 10 books, received awards for his poetry, and translated English novels into Urdu. In addition, he's edited anthologies and is an associate professor at Habib University. His latest work is an Urdu translation of Rumi's Daughter by Muriel Mofroy. Thank you. So I'd like to maybe start this session by posing a question to Umar. And so, you know, Umar, when I was reading Betrayal, it's a very fast-paced, gripping novel. And at times, I almost felt that there was a silent scream in it by the character, the protagonist, for something to change. Or is that my imagination? I mean, your character, you know, they were ruthless, they were fast, but at the same time, they were almost looking at our society, the social, the political turmoil in it, and maybe they, you know, लगता था कि उनकी कोई silent scream है, उनकी चीख है for something to change. Is that my imagination, or is that sort of something you put in there deliberately? Thank you, Aisha. I don't know कि अगर उसकी silent चीख है या scream है for change, but not only in Betrayal, लेकिन जितनी भी मेरे novels हैं, उनमें they are reflective of the kind of dynamics of the society that we live in which it has become very frenzied, it has become very violent, often it is duplicitous. So I think all of those attributes are reflected in Betrayal, of course, but in essentially all the books. So I don't know if that's a scream for change, but I suppose it's certainly a scream for what is there. Okay. So how much of it is actually the way you, if I ask you to put a percentage on it, when you write something, how much of it is sort of stemming from जो आप कुछ चीज़ देखते हैं society में, आपको लगता है how much of that, in Betrayal, अगर हम देखें उस book को, कितना लगता है आपको कि उसमें जो था वो कोई सच्ची बात को reflect कर रहा था, कि एक incident हुआ, आपने उसके ऊपर So ये एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि how much of my work is based on true events, और मैं हमेशा इसको इसी तरीके से जवाब देता हूँ कि it is fiction at the end of the day. It's a piece of fiction. जैसे आप चले हैं सबसे पहले prisoner, फिर आगे कोई discovery as an author that you made जो I think जो मेरे लिए जो सबसे interesting discovery ये थी कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि
I accidentally came on this path. I had a very path, but what I found is that becoming an author, becoming someone who's very observant of the world around them, actually made me in many ways a much better police officer. Okay. Because I use those same abilities when you kind of go back to that world. I actually feel that it made me a more observant and I wouldn't say I would say disciplined, but more observant in that job. And आपके colleagues और जो आपके जो police force थी उनका क्या reaction था when they found out that you've been writing books and you know maybe they're sort of उनकी थोड़ी सी depiction है उन books में या characterization है तो what was उनका क्या reaction था? अभी तक किसी का नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन मैं इन्हीं कॉलीग से अक्सर हंसता हूँ कि ये किताबें कम खरीदते हैं, लेकिन आज काफ़ी आए हुए हैं, so hopefully आज सेल्स जो हैं वो होंगी. Inshallah. Okay, good to know that. Something, Umar, you would like to share about your style, because I think you are the first, at least Pakistani author that मैंने पढ़ा है जो has a sort of a Matt Damon look, sort of you know जिस तरह plot move करता है, you know addressing politics and then you know sort of spy journey and कोई ऐसी चीज़ that you would like to share about your style and your lessons learned along the way as an author, just sort of only about your style, the way you write and where the events come from. As far as style is concerned, I think if you look at most Pakistani writers, you find that they tend to veer towards what you call literary fiction. जी. And I, perhaps it was because I wasn't as good a writer, especially when I started. But I also wanted to write about the things that I knew about. जिन चीज़ों का मुझे, for instance, this kind of world of crime fiction कह लें or spy fiction was a sort of world that I also worked in. And they always say कि in writing, you know, write what you know. So I started with that, and I found that to be very interesting, because to try and write those sorts of books जो आपने mention किया, you know, this kind of like Born, Ultimatum type of books. Fast-paced thrillers. Yeah, fast-paced thrillers, but to do it in a context that is very local, I think is a very interesting experience, and I certainly enjoy it. And जब आप लिखते हैं, जब आप किसी कैरेक्टर के बाद, you know, जब आपका शुरू होता है नॉवल and आप किसी कैरेक्टर को सोचते हैं, उसकी इंस्पिरेशन क्या होती है? You know, where does the inspiration come from to put characters in your book? Like in this, there was Samir. So where did that character come from? So there's a funny story about the character of Samir, who is the National Security Advisor. It was a character that I kind of amalgamated from a number of people that I knew. But the funny story is, and I say it's funny because Moeed Yusuf, who was the former National Security Advisor, is here at the festival today. I met him about a year back, and he said that यार तुम्हारी किताब जो है ना, it got me into trouble with my wife because मैंने कहा what did it have to do with you? तो he said वो इसलिए क्योंकि वो मेरी बीवी ने कहा कि देखो ये जो है ये तो पतला सुकड़ा सा आदमी है और दिन में एक दफ़ा खाना खाता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, and he's having these affairs with old schoolmates. तो ये कौन है लड़की जिससे तुम्हारा? So I got him into a lot of trouble there. Okay, yeah. So that's good. Well, I hope that things settle then between them. But good to know that. So we are. इनाम साहब आप डिस्कस करना चाहें? कुछ सवाल आपके, कुछ आप डिस्कशन में, या मैं पहला सवाल पूछती हूँ आपसे कि जब आपने ट्रांसलेट की प्रिजनर, again one of the the novel that I've read, आपको लगा कि ट्रांसलेशन में क्या चीज़ ऐड होती है to the novel, but उसमें what do we lose, and आपका उस प्रोसेस में ऑथर के साथ कितना इंटरेक्शन होता है जब आप ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं? देखिए क्या चीज़ ऐड होती है, ये तो मैं आपसे सिर्फ इसका जवाब ये है कि उसमें उर्दू ज़ुबान का लुत्फ़ ऐड हो जाता है, क्योंकि उमर
अगरचे अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, लेकिन उमर उन लोगों के बारे में लिख रहे हैं जिनकी ज़ुबान उर्दू है। तो जब वो किरदार अपनी ज़ुबान में मकालमा करते हैं, अपनी ज़ुबान में गाली देते हैं या अपनी ज़ुबान में कुछ और मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा रियलिटी के करीब आ जाता है वो कैरेक्टर। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अकबर अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ी देर को यकीन नहीं आता कि अकबर जैसा आदमी लेकिन चूंकि वो अंग्रेज़ी फिक्शन है और अंग्रेज़ी में लिखा गया है, तो जो चीज़ ऐड हो वाले का कोई इतना ज़्यादा किरदार नहीं है। दर हकीकत ये वही मुकालमा है जो उमर ने अंग्रेज़ी में लिखा है। तो ज़ुबान का जो मज़ा है, ज़ुबान का जो चटखारा है जिसको हम उर्दू वाले कहते हैं, वो तो ज़रूर उसमें ऐड होता है। और कोशिश ये होती है, कम से कम मेरी एक ट्रांसलेटर की हैसियत से या मुतरजम की हैसियत से कोशिश होती है कि मैं ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ लॉयल रहूं, मैं मतन के साथ वफ़ादार रहकर तर्जुमा करूं। ये एक पहले से मेरे जहन में होता है, इसलिए शायद मैं एक एक लफ्ज़ पर काम करता हूं। इस ट्रांसलेशन के दौरान भी ये हुआ कि मैंने कई बार उमर से भी पूछा कि ये जो बात आपने लिखी है तो ये कैसे है, ताकि किसी तरह का इश्तबाह कोई ऐसा रह ना जाए। अलबत्ता शायरी में ऐसा नहीं होता। हम जब शायरी का तर्जुमा करते हैं किसी दूसरी ज़ुबान में, तो उसमें बहुत कुछ रह जाता है और बहुत थोड़ा सा ओरिजिनल चीज़ ही, ख़याल ही सिर्फ पहुंच पाता है। जो शायरी की जो शेरियत होती है वो कहीं पीछे रह जाती है। अलबत्ता प्रोज़ में ये आसानी ज़रूर है कि प्रोज़ है, फिर फ़िक्शन है, फिर उसमें ज़ुबान का मुहावरा, रोज़मर्रा की बातचीत का अंदाज़, कौन आदमी है जो तू कह के बात कर रहा है, कौन आदमी है जो आप कह के बात कर रहा है। सो अंग्रेज़ी में ये नहीं हो सकता, वहाँ सभी यू करके आप उनके लिए मुकालमा लिख रहे हैं। सो हमें पता है कि ये आदमी जब फ़ला से बात करेगा तो ये उससे आप कह के मुखातिब करेगा, क्योंकि वो इससे उम्र में भी और तजुर्बे में भी और रैंक में भी बड़ा है। अंग्रेज़ी में ये सहूलत नहीं है। सो मुझे लगता है कि तर्जुमे से उसकी वर्थ थोड़ी सी बढ़ जाती है इस अंदाज से कि अगर वो मकामी किरदार हैं और वो अपनी ज़ुबान में डायलॉग कर रहे हैं तो लोगों को वो ज़्यादा अपने लगने लगते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैं समझता हूँ एक्सपेरिमेंट था इनाम साहब, और मैंने अक्सर इस पर ज़िक्र किया कि मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली मैंने आई रोट द बुक्स इन इंग्लिश और उनमें जो ज़ुबान है वो कहना चाहिए कलरफुल है। तो मैं हमेशा इनाम साहब से ये कहता था कि इनाम साहब ये याद रखिएगा कि इसका जो किताब का जो मज़ा है, ये जो इसकी एसेंस है, ये उन्हीं किस्म की गंदी गालियों से और इस किस्म की ज़ुबान से निकलेगा। सो आई एम एंड इनाम साहब टू हिज absolute credit maintained the original character of the book, although शायद आपके लिए कभी uncomfortable भी हुआ होगा। It was not an easy task. Actually मैं हूरी यहाँ बैठी हैं, मैं शुरू में जब मुझे कहा गया कि इस नावल को आप तर्जुमा करेंगे तो मैंने बहुत पोलाइटली, बहुत अदब से उनको कुछ मना कर दिया था कि शायद मैं ना कर सकूँ, कि जिस तरह का लिटरेचर मैं अदबी, अभी इन्होंने कहा था लिटरेरी फिक्शन की बात की, तो मेरा सारा तजुर्बा भी वही था और ज़ुबान के साथ एक ख़ास तरह का जो लगाव हो सकता है, एक शायद टीचर होने की वजह से भी है। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे ज़ौक़ की चीज़ ही नहीं है, तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैं चूँकि पैसों वैसों के लिए तो तर्जुमा करता नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं शायद इंसाफ भी नहीं कर सकूँगा। लेकिन एक्चुअली जब इन्होंने कहा आप इसको पढ़ लीजिए, तो वो जो 2 चैप्टर्स मैंने पढ़े तो वो कमाल की, एक तो मुझे चैलेंजिंग बहुत लगा कि क्या मैं ये तर्जुमा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा फहश जुमला इतनी समझदारी से लिख सकता हूँ कि वो फहश भी ना रहे लेकिन उसमें वो चीज़ भी आ जाए। तो एक तो ये कि ये चैलेंजिंग था मेरे लिए, दूसरा ये कि कहानी कमाल की थी। और मैं आपसे सच कहूँ कि वो नावल पढ़ते हुए मैं जज्बाती हो गया, और एक तो ये कि मैं एक एक करके शनाख्त करता चला गया लोगों को,
दूसरा मुझे लगा कि मैं भी कहीं उस कहानी में हूँ। ये जो कुछ इब्तिला, जो कुछ मुसीबत इन लोगों पे, इस शहर कराची के लोगों पर बीत रही है, गुज़र रही है, ये सब तो मैंने भी झेला है। तो मुझे लगा कि अगर उमर इसको लिखकर कोई किसी तरह का नाखून का कर्ज, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो अदा कर रहे हैं, तो शायद कोई कर्ज मेरा भी है, तो मुझे इसको ज़रूर तर्जुमा करना चाहिए। तो इस तरह मैंने इसको तर्जुमा भी किया। चैलेंजिंग इसलिए था कि वो चूँकि क्रिमिनल्स की कहानी है या ऐसे पुलिस वाले हैं कि जो कौसर व तस्लीम में धुली हुई उर्दू नहीं बोलते, वो गाली दे के बात करते हैं, वो अबे तबे से बात करते हैं। तो मुश्किल ये थी कि अंग्रेज़ी में तो गाली उतनी ही रहती है जितनी वो लिखी हुई है, लेकिन जब वो उर्दू में आती है तो वो इतनी बड़ी हो जाती है, और पंजाबी में आती है तो इतनी बड़ी हो जाती है। सो ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी कि अगर एक बुरा आदमी गाली दे के बात कर रहा है तो हम उसका क्या करें। तो मैं काफ़ी परेशान रहा। जो ड्राफ्ट, मैं अभी तक बहुत ओल्ड फैशन आदमी हूँ, तो मैं कागज़ से, पेन से लिखता हूँ कागज़ के ऊपर, अभी तक कंप्यूटर पे नहीं टाइप करता। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि मुझे बाद में बदलनी है, मैं उनको नीचे अंडरलाइन कर रहा था रेड से, और हर दूसरे सफ़े पे एक ऐसी रेड लाइन मौजूद होती थी। लेकिन आखिर ये हुआ, फ़ैसला ये हुआ, हमारी पब्लिशर ने कहा कि देखा जाएगा, तुम जाने दो इसे। तो वो जैसे कैरेक्टर्स थे, जैसी ज़ुबान उन्होंने बोली, हमने उसको लिख दिया। जब उमर उसको अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं तो हमने उर्दू में भी उसको जाने दिया। तो अब देखते हैं कि क्या है। उमर कोई कमेंट करें? नहीं, मैं यही कह रहा था कि पब्लिशर साहिबा ने भी यही कहा कि माँ बहन की चलने दो। क्योंकि देखिए, अब आप, ये कुछ अनरियलिस्टिक बात है कि एक क्रिमिनल है, वो ऐसी बात नहीं करेगा। तो इस बात, ये जवाज़ उसका सिर्फ ये है, वो अगर उसमें कोई ऐसी ज़ुबान या स्लैंग ऐसा आ गया है तो वो अपने पूरे जवाज़ के साथ आया है। ऐसा नहीं है कि महज उसको यानी सनसनी पैदा करने के लिए उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल दी गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सो उमर, जब आप लिखते हैं तो आप किस ज़बान में सोचते हैं? जब आपका लिखना दोनों में, उर्दू इंग्लिश दोनों की, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है? बिकॉज आपका काम जो है वो ज़्यादा उर्दू, आप शो 50% 60% ज़्यादा उर्दू से है, मगर आप लिख रहे इंग्लिश में हैं। जब कहानी आपके जहन में चलती है तो इज़ इट अ मिक्स, इज़ इट ड्यूअलिटी? This is a very interesting question because actually I think when I started working, तो मैं समझता हूँ कि I used to think in English, लेकिन जैसे जैसे over the course of my career, मैं अब समझता हूँ कि मैं अब उर्दू में सोचता हूँ। एंड जैसे इनाम साहब ने कहा कि क्योंकि most of the characters are people who will think in उर्दू, तो इसलिए बहुत सी जो मसलन अगर हम प्रिजनर की बात करें तो बहुत सी जो मैंने बातें लिखी हैं वो फंडामेंटली मैं सोच उर्दू में रहा हूँ, या कैरेक्टर जो है वो उर्दू में सोच रहा है और उसको मैं अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि आई हैव एक्चुअली कम 180 डिग्रीज इन द अदर डायरेक्शन। या यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर उमर ये कह रहे हैं कि वो उर्दू में सोच रहे हैं क्योंकि कहानी ऐसी है, कैरेक्टर ऐसा है, तो फिर वो उर्दू में क्यों नहीं लिखते? उर्दू में नाम साहब FIR लिखने के अलावा मेरी काबिलियत नहीं है। जो आधे पेज पर चीज़ फिट आ सकती है ना, वहाँ तक मुझे चला लें, उसके बाद ऐसी मेरी एग्जाम्पल बस हो जाती है। आपने FIR की ऐसी एग्जाम्पल दी है कि अब हम इसके आगे कुछ कह नहीं सकते। So I'd like to now sort of come back to the audience. Okay, do we have any questions from the? Oh yes, sorry. Anam Saab, I would like to request you to maybe read a little bit about. हाँ, मैं ज़रूर एक टुकड़ा। पूरी किताब ही बहुत मुश्किल थी। जी, नो। देखिए, इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये किताब है क्या असल में। ये जो नॉवेल उमर ने 10 साल पहले लिखा, 10 साल पहले, 10, और जिसका अब उर्दू में तर्जुमा हुआ है। सो ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है
کہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری، ہماری اور جو سماجیات ہیں ان کو شاید سب سے اچھی طرح سے ہم فکشن میں ہی پرزرو کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو ہسٹری جس طرح پرزرو ہوتی ہے یا لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بہت آسانی سے بدل لی جاتی ہے. لوگوں کا حافظہ بھی بہت کمزور ہے، لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کس پارٹی نے ان کو دھوکہ دیا تھا، کون کتنا برا تھا. بعد میں ہم اس طرح کا ایک کمپیریزن ڈرا کرنے لگتے ہیں کہ وہ کم برے ہیں، وہ زیادہ برے ہیں. سو مجھے لگتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال پارٹیشن کی ہے. پارٹیشن کی سب سے اوتھینٹک ہسٹری فکشن نے پرزرو کی، منٹو نے پرزرو کی یا فیض صاحب نے پرزرو کی. جو کچھ انہوں نے لکھ دیا وہ آج سچ ہے. پارٹیشن کے بارے میں سب سے بڑا سچ وہ ہے جو منٹو نے لکھا تھا یا فیض نے لکھا تھا یا اور جو دوسرے اس زمانے کے لکھنے والے تھے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ عمر نے کراچی شہر کے ایک ایسے زمانے کے بارے میں، ایک ایسی مشکل کے بارے میں لکھ کے اس زمانے کی ایک بہت اہم واقعے کو، اگرچہ وہ واقعہ کئی برسوں پر محیط ہے، کئی دہائیوں پر محیط ہے، اس کو پرزرو کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے. تو جب بھی کبھی اس شہر کی اس سماجی تاریخ کو دیکھنا ہوگا تو ہم عمر کا ناول اٹھائیں گے، شاید اس زمانے کے اخبار بھی نہ اٹھائیں. تو ایک تو یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا تھا زور دے کے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ بس جیسے ناول اور بہت سے لکھے جاتے ہیں، یہ بس ایک اور ناول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص طرح کا ناول ہے. اور کم از کم اس شہر کے رہنے والوں کو تو یہ ناول ضرور ہی پڑھنا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ میں اس میں سے کوئی ٹکڑا پڑھ دوں. میں اتفاق سے کوئی منتخب پہلے سے کر نہیں سکا. اگر انعام صاحب نے پہلے سے منتخب نہیں کیا تو پھر چانسز اچھے ہیں کہ گالیوں والا حصہ آ جائے گا. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ کون سا حصہ اس میں سے ابھی لینا چاہیے. میں صرف ایک ٹکڑا وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے یہاں پر، جس میں جو اس کا مرکزی کردار ہے اکبر خان، اگر مجھے کہنے کی اجازت ہو تو ہم بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ چودھری اسلم کا کریکٹر ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ واقف ہوں گے کراچی کے لوگ کہ چودھری اسلم کون تھے. کیا عمر کچھ یہاں پر مدد کریں گے میری، بتانا چاہیں گے کہ چودھری اسلم کے بارے میں کچھ؟ جی انعام صاحب، بیسکلی یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اکبر کا جو کیریکٹر ہے قیدی میں یا دا پرزنر میں وہ چودھری اسلم پر بیسڈ ہے. اسلم جو تھا میرا کولیگ تھا، بدقسمتی سے شہید ہو گئے. لیکن اسلم، کیونکہ میں نے اور اسلم نے کافی زیادہ کام کیا ہے اسپیشلی انیشلی، تو I always kind of he always I have fond memories of him as a mentor and as a good friend. اور دوسری بات یہ کہ اسلم کی جو کائنڈ آف زندگی تھی نا، اگر آپ اس کی کبھی باتیں سنتے تو وہ ایک مطلب آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے کولیگز پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید جو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے نا وہ شاید اس کا 10% بھی نہ ہو، because his life was so kind of fantastic and in the things that he saw and the situations that he went through. And obviously وہ ایک polarizing figure بھی ہے. بہت سے لوگ اس کو نیگیٹو نوعیت سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اسلم جو تھا نا، وہ دیکھیں اس شہر میں خاص طور پر پچھلے کوئی 3 ڈیکیڈز میں جو چیزیں ہم ساروں نے بطور کراچی آئٹس دیکھی ہیں، ویریس سیاسی جماعتیں، ان کی پولیٹیکل ونگز، ان کی ملیٹنٹ ونگز، گینگسٹرز، لیاری کے گینگسٹرز، بلوچ گینگسٹرز، طالبانائزیشن، یہ ساری چیزیں، تو بڑے کم لوگ ہیں ایون پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ویریس ونگز تھے جن کی طرف سے ٹیررزم یا ملیٹنسی پھیل رہی تھی، ان ساروں کا کسی نے سامنا کیا ہو. کسی نے جہادیوں کا کیا ہوگا تو ایم کیو ایم کا نہیں کیا ہوگا یا لیاری والوں کا نہیں کیا ہوگا. اسلم کی جو میں سمجھتا ہوں جو کوالٹی تھی، ڈسپائٹ اینی ادر
reservations about him, जो कि बाकियों के लोगों की हों, कि उसने डिपार्टमेंट के कहने पर इन सारी वेरियस जो काइंड ऑफ मिलिटेंट एलिमेंट्स थे इस शहर में उनको मुंह दिया, जिसको हम सादा कराची की ज़बान में कहते हैं मुंह दिया. So that's why I hold him in very high regard. तो ये टुकड़ा जो मैं इस नावल में से जो दूसरा चैप्टर है पढ़ रहा हूँ, उसमें ये है कि असलम जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, अब वो जेल में है किसी केस के सिलसिले में, और शहर में एक अमरीकी को अगवा कर लिया गया है और हुकूमत बहुत परेशान है कि कोई सोर्स ढूंढना है जिस तरह से उस अगवाकारों तक पहुंचा जा सके. तो वो अकबर उनको लगता है कि शायद कोई मदद कर सकता है, तो आईएसआई या शायद फ़ौज एक मेजर को भेजती है कि आप जाके अकबर से मिलें. अकबर जो कि इस वक्त कैदी है. तो ये उस मुलाकात का अहवाल है. इसमें दो बातें आप कमाल देखेंगे अभी उमर का, कि एक तो ये कि जिस तरह की छोटी छोटी तफसीलात इसमें आई हैं जेल खाने की, उनकी ज़िंदगी की, और जिस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद फ़ौज पर या पुलिस पर या उन पर जो कमेंट आता है, मुझे लगता है कि उर्दू फिक्शन ने ये चीज़ पहले कभी तजुर्बा नहीं की थी. सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि उमर ने इस तरह की चीज़ पढ़ने वालों को दी है. सो मुझे लगता है कि ये भी एक खूबियों में से एक खूबी है इस नावल की. सो आपकी इजाज़त से मैं ये टुकड़ा चैप्टर नंबर 2, पहला दिन, सुबह करीबन 8 बजे. वो दफ्तर से निकलकर बरामदे में आ गए. मेजर का मातहत एक कोने में दुबका खड़ा था. मेजर ने उसे बाहर कार के पास जाकर खड़ा होने को कहा. दोनों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स दरवाजे में मौजूद वार्डन के हवाले किए और स्याह दरवाजे की जानिब मुड़े जो जेल खाने के दालान में खुलता था. उनके सामने चमकदार रंगो रोगन वाली एक दीवार थी जिसकी शोखी इस जगह के मायूसी भरे अमूमी माहौल से मुतसादिम थी. दीवार के अकब में जेल खाने के बावर्ची खाने में कुछ कैदी सुबह के नाश्ते के बाद सफाई की तैयारी में मसरूफ़ थे. जहाज़ी साइज़ की कड़ाही जिसमें नाश्ता तैयार किया गया था धोई जा रही थी ताकि दोपहर का खाना पकाने के लिए उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके. कैदियों की एक और टोली गमलों पर रंग करने में जुटी थी. सज़ा याफ्तगान खामोशी से काम कर रहे थे और किसी ने भी उनकी जानिब न देखा. लेकिन कॉन्स्टेंटीन को महसूस हो रहा था कि हर कोई उन्हें देख रहा है. आसपास कोई वार्डन नहीं था. मेजर हैरान दिखाई देता था. उसने सवालिया नज़रों से कॉन्स्टेंटीन की तरफ देखा. ये शायद आपकी तवक्को के बरखिलाफ है ना सर? हॉलीवुड फिल्मों की तरह कोठरियों की कोई कतार नहीं, किसी ने भी हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ नहीं पहन रखी, और कोई वार्डन भी मौजूद नहीं. अगर कुछ हो जाए तो तुम क्या करते हो? जी हाँ, हमारे यहाँ नफरी की शदीद कमी है, लेकिन जेल में नज़्म व ज़ब्त का अपना निज़ाम होता है, इसलिए वार्डन्स आमतौर पे मदाखलत नहीं करते. इनमें से ज़्यादातर लोग बेज़रर हैं. ज़रा इनकी आँखों को देखिए, इनमें सिवाय नाउमीदी के और कुछ भी नहीं. वो बावर्ची खाने से दाईं जानिब मुड़ गए और जेल की दीवार के साथ चलने लगे. थोड़ी दूर उन्हें एक अलग थलग बैरक नज़र आया जिससे एयर कंडीशनर का यूनिट बाहर को निकला हुआ दिखाई दे रहा था. बैरक के गिर्द चहलकदमी के लिए साफ़ सुथरी पगडंडी बनाई गई थी जिस पर शुगुफ्ता फूलों वाले पौधे लगे हुए थे जो हाल ही में वहाँ बोए गए थे. कॉन्स्टेंटीन ने उस बैरक की तरफ इशारा करते हुए मेजर से कहा, ये अकबर का बैरक है. ये वाहिद ए क्लास का बैरक है और यहाँ का वाहिद ए क्लास कैदी है. उन्होंने ये दरअसल साबिक वज़ीर आज़म के शौहर के लिए बनवाया था. उसी ने यहाँ वॉकिंग ट्रैक बिछवाया और एयर कंडीशनर लगवाया. यहाँ ये उसूल है कि अगर कैदी जेल में किसी किस्म का कोई सुधार करता है तो उसके रिहा होने के बाद वो चीज़ जेल खाने को तोहफ़तन मिल जाती है. लेकिन उसके रिहा होने के बाद अकबर के आने तक जेल में कोई एक क्लास कैदी नहीं लाया गया. अकबर को एक क्लास क्यों दी गई है? सच्ची बात तो यह है कि ये वो वाहिद क्लास थी जो उसे दी जा सकती थी. जेल में उस जैसा कैदी पहले कभी नहीं आया. वो इसे किसी और के साथ नहीं रख सकते. जाहिर सी बात है कि सीनियर पुलिस अफसर होने के नाते, लेकिन ज़्यादा इस वजह से कि उसके बेशुमार दुश्मन थे.
اس کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے تھے. اس نے سینکڑوں قیدی جیل میں ڈالے تھے. متحدہ فرنٹ کے کارکنان، اغواکار، منشیات کے سرغنہ، انہیں اس کو الگ تھلگ رکھنا ہی پڑا. اگر دوسروں کو ذرا سا بھی موقع مل جاتا تو وہ کوشش کرتے کہ اسے قتل کر ڈالیں. ویسے وہ خود بھی تنہا رہنا پسند کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس تک دوسرے قیدیوں کی رسائی بالکل نہیں ہے. وہ اس سے کہیں بھی رابطہ نہیں کر سکتے. جی نہیں، بیرک کے ارد گرد کا علاقہ سب کے لیے ممنوع ہے. دوسرے قیدیوں کا اس جگہ کے آس پاس گھومنا پھرنا تک منع ہے. سی کلاس قیدیوں میں سے ایک قیدی اس کے پاس آتا ہے بیرک کی صفائی کرنے، پودوں کو پانی دینے، کھانا وغیرہ پہنچانے. یہ زیادہ باہر بھی نہیں آتا. شام کو کبھی کبھار ہی چہل قدمی کرتا ہے. صرف تبلیغی ہی ہے جو اس کی بیرک میں جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ یہ ملتا ہے وہ سیدھے سادے لوگ ہیں، محض قرآن کی تلاوت کے فروغ کے خواہش مند. وہ مذہبی لٹریچر مفت بانٹتے ہیں اور تمام قیدیوں کو نیک زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں. وہ لگ بھگ روز ہی جیل کا دورہ کرتے ہیں اور دکھی دلوں پر فتح پانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا وہ بہت سے لوگوں کی کایا کلپ کر دیتے ہیں؟ کچھ کی. اس کے سلسلے میں البتہ وہ ضرور کامیاب رہے ہیں. اب وہ بیرک کے دروازے کے باہر پہنچ چکے تھے. باغیچے کی دیکھ بھال کرنے والے قیدی نے خاموشی سے انہیں سلام کیا اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا. اندر سے بیرک کسی حیرت کدے کی مانند تھا. کمرہ لمبا اور مستطیل شکل کا تھا. دیواریں خالی تھیں اور بے داغ سفیدی سے پتی ہوئی تھیں. فرش کی سلیں بھی چمکدار سفید رنگ کی تھیں. کمرے میں کسی ہسپتال جیسی بے ہوش کر دینے والی جراثیم کش مہک تھی. دروازے کے ٹھیک دائیں جانب کونے میں ورزش کرنے کا کچھ غیر استعمال شدہ سامان رکھا تھا، مثلا ٹریڈ مل اور اٹھانے والے وزن وغیرہ، جو اس کمرے کا پچھلا مکین یہاں چھوڑ گیا تھا. کمرے کے انتہائی دائیں جانب کپڑوں کی ایک بڑی الماری تھی. کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا گدا بچھا تھا جس پر سرخ کمبل پڑا ہوا تھا. اس بظاہر سادہ کمرے میں یہ واحد رنگین چیز تھی. بیٹھنے کے لیے 3 چھوٹے اسٹول گدے کے رخ پر رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک پر دروازے کی جانب پیٹھ کیے ایک شخص معاف کیجیے گا، ایک شخص کمر دوہری کیے بیٹھا قرآن کے نسخے میں سے دیکھ دیکھ کر تلاوت کر رہا تھا. اس نے شکنوں سے بھرا سفید سوتی شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور سر پر سفید ٹوپی اوڑھ رکھی تھی. اس کے لمبے اور کھچڑی بال اس کی ٹوپی سے نکل کر اس کے کندھوں تک پھیلے ہوئے تھے. اس کی داڑھی بے ترتیب اور الجھی ہوئی تھی، جو شاید وقت سے پہلے ہی سفید ہو گئی تھی. یوں لگتا تھا جیسے اس کا وزن بہت کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے مضبوط پٹھے اس کے لباس کے نیچے کھنچے ہوئے تھے. اگرچہ ابھی وہ محض درمیانی عمر کا تھا، لیکن اپنے سوکھے جسم کی وجہ سے اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا دکھائی دے رہا تھا. اس خادم نے جو ان کی رہنمائی کرتا انہیں اسٹول پر بیٹھے شخص تک لایا تھا، اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی. کانسٹنٹین اور میجر دروازے میں کھڑے تھے. اس شخص نے کسی تاثر کا اظہار نہ کیا اور اپنی تلاوت جاری رکھی. دونوں افسروں نے ذرا بے چینی سے پہلو بدلا. ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کریں. کمرے کے دونوں ایئر کنڈیشنر پوری رفتار سے چل رہے تھے، جس کی بدولت کمرہ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا. کانسٹنٹین نے 2-1 بار باواز بلند کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا تاکہ قیدی کو متوجہ کیا جا سکے، لیکن پورے 5 منٹ کے بعد کہیں جا کر اس آدمی نے اپنی تلاوت ختم کی اور ان کی جانب مڑا. اس نے دونوں کو خالی اسٹولوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کانسٹنٹین کی جانب دیکھ کر شناسائی کے انداز میں سر ہلایا. اور کانسٹنٹین، کیا چل رہا ہے آج کل؟ اس کی آواز کھردری تھی، جیسے پڑے پڑے چیزیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں. تم کیسے ہو اکبر؟ تم تو کافی فٹ ہو گئے ہو. ہیں؟ لگتا ہے کوئی جادوئی غذا کھا رہے ہو. ہی جیل میں جیل ہی جادوئی غذا ہے. آزما کر دیکھ لو، تمہاری یہ توند بھی ختم ہو جائے گی. مجھے تمہاری بات کا یقین ہے. کانسٹنٹین نے ایک سٹول اٹھا لیا اور دوسرے پر میجر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ ذرا تذبذب کا شکار تھا کہ بات شروع کیسے کرے. اس نے کھنکا کر اپنا گلا صاف کیا.
تمہیں یہاں جیل میں کوئی پریشانی تو نہیں جس میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں؟ ارے کانسٹنٹین، تم اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کوئی دوستانہ ملاقات نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں. اکبر میجر کی طرف مڑا. کیوں میجر صاحب؟ لگتا ہے آپ کا امریکی پنچھی گم ہو گیا ہے. وہ پھر سے کھلکھلایا اور اس کے سیاہ پڑ چکے ٹوٹے پھوٹے دانت نمایاں ہو گئے. کانسٹنٹین نے تعجب سے بھمیں چڑھائیں. میجر بھی دنگ رہ گیا. تم میرا رینک کیسے جانتے ہو؟ دھیرج میجر صاحب، کرنل بننے کے لیے آپ ابھی کم عمر ہیں اور محض کپتان ہونے کے لیے آپ کی عمر زیادہ ہے. آپ کی صورت سے لگتا ہے کہ میری طرح آپ کے بھی کچھ ستم پیشہ محبوب ہیں. اس نے اپنے بالوں کو گردن کے دائیں حصے پر سے ایک طرف کیا اور زخم کا ایک بھیانک نشان نمایاں ہو گیا جو کسی تیز دھاتی آلے کا سبب معلوم ہوتا تھا. آج یہ دن میں دوسری بار ہوا تھا کہ میجر کو خود کو مجتمع کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی. اس نے اپنے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی اور ایک سگریٹ اکبر کو پیش کیا. اکبر سگریٹ لینے کے بعد دیر تک سگریٹ کو دیکھتا رہا. میں نے یہ 6 مہینے سے نہیں پی. میجر نے اس کے لیے سگریٹ سلگا دی اور اس نے ایک گہرا اور قدردانی بھرا کش لیا. تو اکبر، میں یہاں قومی سلامتی کے ایک مسئلے پر کرنل ترکین کی ایما پر تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. تمہارا اندازہ درست ہے. میری یہاں آمد کا سبب امریکی صحافی کے اغوا کی حالیہ واردات ہے. کوئی بھی معلومات جو تمہارے پاس ہو یا کوئی راستہ جس سے تم سمجھتے ہو کہ ہماری مدد ہو سکتی ہے، اسے سراہا جائے گا اور تم جو بھی تعاون کرو گے بے شک اسے عدالتی سماعتوں میں تحسین کی نظر سے دیکھا جائے گا. اکبر نے کچھ دیر میجر کے لفظوں پر غور کیا، پھر وہ مسکرا دیا. آپ کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا میجر صاحب کہ اپنے ادارے کے بعض دوسرے حرامیوں کے مقابلے میں آپ کم از کم شائستہ آدمی تو ہیں. جی نہیں شکریہ، مجھے آپ کی مدد کرنے کی کوئی خواہش نہیں. کیا مطلب ہے تمہارا کہ تمہاری مدد کرنے کی خواہش نہیں؟ یہ خواہش کی بات نہیں ہے. اگر تمہارے پاس سلسلے میں کوئی معلومات ہے تو تم اسے روک نہیں سکتے. یہ انتہائی قومیت کا معاملہ ہے، قومی اہمیت کا معاملہ ہے. قوم کا وقار داؤ پر لگا ہے. میجر کی آواز بلند ہو گئی اور حق بجانب ہونے کا غصہ ابھر کر سامنے آنے لگا. بھاڑ میں جائے قوم کا وقار. اگرچہ یہ الفاظ نرمی سے کہے گئے تھے لیکن کچھ ایسی صفاقی کے ساتھ ادا ہوئے کہ یوں معلوم ہوا جیسے میجر کو کسی نے دھکا دے دیا ہو. کانسٹنٹین کا بدن تن گیا اور وہ معاملہ نمٹانے کے لیے بیچ میں کود پڑنے کو تیار ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں آدمی ایک دوسرے سے ہاتھا پائی پر اتر آئے. میجر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سنو، تم اس طرح بات نہیں کر سکتے. میں نے اس فوج میں 11 سال خدمت کی ہے. میں کسی کو ملک کے بارے میں اس انداز سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اکبر نے اپنا ہاتھ ہوا میں یوں لہرایا جیسے کسی چیز کو سامنے سے ہٹا رہا ہو. اپنا غصہ ٹریننگ کالج سے نکلنے والے کسی احمق چوتیے کے لیے بچا کر رکھو میجر صاحب. میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں. میں خوب جانتا ہوں تمہارے لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اور کب سے وہ اس قومی وقار کی لے رہے ہیں جیسے یہ گلی کی نکڑ پر کھڑی کوئی 2 ٹکے کی رنڈی ہو. تم لوگ غیرت اور ملک جیسے الفاظ استعمال کر کے لوگوں سے وہ کرواتے ہو جو تم چاہتے ہو اور اس کے بعد ان کو استعمال شدہ کونڈم کی طرح پھینک دیتے ہو. میں بھی تمہارا کونڈم ہوں. بتا دینا ترکین کو میں یہ بھولا نہیں ہوں. میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو سو مچ. سو کوئی سوال؟ آئی ووڈ لائک ٹو ٹرن کہ کوئی آڈینس کے کوئی سوال. جی we have a person with a مائک کے ساتھ ہے. mic. ہلو وہاں پیچھے بھی. میرا نام قمر احمد ہے. I am former BBC cricket correspondent. I know that Umar plays cricket regularly, and if I'm not wrong, you wrote a novel on cricket. The Fix. جی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ being
cricket a regular one at club level, at police level, writing novels. How do you compromise cricket with crime? सर पाकिस्तान में तो क्रिकेट ही क्राइम बन चुका है, तो ये तो बड़ा इसका नेक्सस बड़ा आसान है. आप इससे बेहतर कौन जानते हैं इसको, इस बात को, इस आप से बेहतर कौन जानता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है, मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट हूँ IBA में. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपकी जैसे बुक थी द बिट्रेल और उससे पहले द स्पिनर टेल, उसमें आपने दिखाया कि क्राइम स्टोरीज़ में एट द एंड फिक्शन तो ये आपकी है मगर रियलिटी को भी टच करती है, तो एट द एंड वो सैडनेस ही है, बैड एंडिंग ही है, तो ये कैसे, ये इन रियलिटी भी ऐसा ही है? सेकंड सवाल ये है कि आपकी जो कैदी अभी उर्दू में ट्रांसलेट की गई है, इससे पहले आप द प्रिजनर थी और प्रिजनर की एक सीरीज़ भी आने वाली थी, मूवी आने वाली थी, तो उसका क्या हुआ? तो ये सवाल है मेरा. थैंक यू. पहला सवाल आपका था कि ये इतनी सैडनेस क्यों है? अरे भाई तुम पाकिस्तान में रहते हो, यहाँ सैडनेस ही होती है भाई, हमारे पास सैडनेस ही है बेचने के लिए. ऑन अ सीरियस नोट, ऑब्वियसली देखो, जब आप एक उस जॉनरा का भी वो होता है ना कि आई थिंक दैट ख़ास तौर पर जब आप इस किस्म की क्राइम फिक्शन या स्पाई फिक्शन लिख रहे हों, या फॉर दैट मैटर जो कमर साहब ने बात की क्रिकेट की किताब की, तो यू हैव टू हैव इट बेस्ड इन सम काइंड ऑफ रियलिटी. अगर उसमें हर चीज़ अच्छी और शांत हो जाती आखिर में तो क्या ही बात होती. सो उसमें एज अ राइटर आपको ये चीज़ भी अपने सामने रखनी पड़ती है. दूसरी आपने बात की द प्रिजनर की सीरीज़ की, वो मेरे ख़्याल से जो मेरे लास्ट जो मुज़ाकरात हुए हैं प्रोडक्शन टीम से, जो जिन्होंने इसकी राइट्स ली थी, एब्सोल्युटली वो अभी तक उनकी बातचीत चल रही है नेटफ्लिक्स के साथ. उनका आई थिंक इशू ये आ रहा है कि जब से इकॉनमी थोड़ी सी क्रैश की है, तो उसकी जो, क्योंकि वो उन्होंने उसकी कॉस्टिंग डॉलर्स में की हुई थी, तो ऑब्वियसली डॉलर जब एक्सचेंज रेट हमारा चढ़ गया है, सो दैट हैज़ बिकम दैट मच मोर एक्सपेंसिव. तो वो फ़ंड रेजर ढूंढ रहे हैं. अगर आप उसको फ़ंड करना पसंद करें तो बिल्कुल मैं आपका रब्ता करवा देता हूँ उनसे. Maybe we can have a GoFundMe campaign here. Absolutely. Okay. Anyone else? उमर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अपार्ट फ्रॉम द प्रिजनर, आपकी जो दूसरी नॉवेल्स हैं, स्पिनर्स टेल या द पार्टी वर्कर, which do you think would also lend itself well to an Urdu translation? I think, you know, again, because of the fact that जो सारी किताबों में जो मटेरियल है it's locally based, और जैसे मैंने कहा कि इवन जो कैरेक्टर्स हैं मेरे हवाले से वो सोच भी उर्दू में रहे होते हैं, तो आई थिंक ऑल ऑफ देम आर गुड फॉर ट्रांसलेशन. लेकिन ख़ास तौर पर अगर आप एज ऑलमोस्ट एज अ कंपेनियन बुक उसको लेना चाहें, तो मैं समझता हूँ कि जो द पार्टी वर्कर है उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में बड़ी इंटरेस्टिंग है. तो उमर, क्या वो सीक्वल है इसका? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ये किताब है वो कराची की काइंड ऑफ सियासत और कराची की जो भी थाने कचहरी के जो इश्यूज़ हैं उसको एक पुलिस वालों के नज़रों से देखती है, और पार्टी वर्कर जो है वो उन्हीं चीज़ों को देखती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स, सियासी कारकुनों. तो इन अ वे वो एक किस्म के वो हो जाते हैं, मतलब सिस्टर बुक्स बन जाती हैं. ओके, तो क्या कोई उसके कुछ कैरेक्टर्स कंटिन्यू करते हैं इस प्रिजनर के वहाँ? कुछ कैरेक्टर्स कंटिन्यू करते हैं, जिस तरह आई थिंक डॉन का जो एक रोल है उसमें, वो उसमें भी है. तो वो डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, लेकिन आप कह लें कि रफली उसी काइंड ऑफ यूनिवर्स में. जी उमर, सवाल ये है कि एज एन ऑथर योर पेन, how you manage the flow of emotions, whether crude or sophisticated,
in this age of woke cancel culture, इसमें तो basically you stand cancelled, you know. And जितने भी असातिज़ा और giants of literature हैं पिछले 150 साल के, they'll all get cancelled, whether they are from the Shakespeare or Ghalib or Iqbal. How do you manage it? ये इनाम साहब की रीडिंग के बाद तो मैं 100% कैंसिल होने वाला हूँ। तो इसलिए मैं पहले से ही सोशल मीडिया से जा रहा हूँ। अब आप सोचिए कि मुझे कितना खौफ होना चाहिए। नहीं, but on a serious note, what do you say? ये you know जब भी आप इस किस्म की चीज़ों के बारे में लिखोगे ना खावर साहब, तो obviously they are controversial topics, right? हमने मसलन चौधरी असलम की बात की, बहुत से लोग हैं जो उसको बड़े नेगेटिव तरीके से देखेंगे, who will not be fans of his, who will be on the other side of the political divide. You know, as a colleague and as a police officer, मैं उसको I look at him in a different light. So you will always run the risk of that. But I think that even in today's era of woke culture, I think there's still space for interesting stories to be told. And I think that's why perhaps बहुत सी दफ़ा it's easier to say a lot of things in fiction. Fiction में बहुत सी चीज़ें बयान करना अभी भी मैं कहता हूँ आसान है, because people can look at it from the lens of a novel rather than a non-fiction piece. शायद अगर मैं ये किताब या मैं या इनाम साहब non-fiction की लिखते तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ एंटी बैकलैश सा आता, लेकिन आई थिंक अभी भी मैं समझता हूँ कि देयर इज स्पेस टू राइट अ लॉट ऑफ ट्रूथ्स इन फिक्शन. So just two small questions, one from Umar. I was in a Comic Con and somebody asked George R.R. Martin that which is the character that you see yourself in Game of Thrones, and he said of course Samuel Tarly. So is there a character somewhere in your novels which is an Umar Shahid Hamid? And the second thing is that जो आपसे और नदीम साहब दोनों से सवाल है मेरा कि the audience of English and Urdu is a bit separated in Pakistan. So once your first work in Urdu has come out, so have you got some reception or some sort of reaction from that audience which is very specific to Urdu? What are their comments on this? ये देखिए जो आपका दूसरा वाला सवाल है ना, ये मेरे लिए सबसे इस प्रोसेस का दिलचस्प हिस्सा है, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैंने प्रिजनर लिखी थी, अंग्रेज़ी में लिखी थी, उसकी ऑडियंस और उसकी डायनामिक्स फ़र्क थे. नाउ रीडिंग हैविंग गॉन थ्रू द ड्राफ्ट ऑफ कैदी एंड उससे भी ज़्यादा इनाम साहब को पढ़ते हुए या सुनाते हुए सुनते हुए, इट्स अ डिफरेंट दिस थिंग. उसके जो डायनामिक्स हैं यकीनन डिफरेंट होंगे. तो आई एम वेरी अभी तक तो आई हैवंट रिसीव्ड द सॉर्ट ऑफ फीडबैक बिकॉज अभी ही हाल ही में निकली है, लेकिन मैं इसको बड़ा कीनली काइंड ऑफ मॉनिटर करना चाहूँगा कि इसकी जो उर्दू की ट्रांसलेशन है ऑफ दो सेम एक्सप्रेशंस, वो उसका क्या इम्पैक्ट होता है. रहा सैमुअल टार्ली का सवाल, तो मेरे लिए हम ये डिस्कस भी कर रहे थे आयशा, मैं और इनाम साहब, जब इस सेशन में आने से एक्चुअली आई फील कि मैं जो हूँ ना, आई डोंट हैव द स्किल एज अ राइटर टू हैव दैट डिग्री ऑफ सेल्फ एनालिसिस टू मेक अ कैरेक्टर ऑन माई सेल्फ. मैं समझता हूँ इट्स ऑलवेज ईजियर टू बेस कैरेक्टर्स ऑन अदर्स. तो अभी तक मुझे वो अपने आप पर कैरेक्टर बेस करने का फ़न मैं सीखा नहीं. मे बी उमर, वेरी वेल रिटन बुक अगेन. इनाम साहब ने बहुत अच्छा इसका जो ट्रांसलेशन की है, तो आई थिंक यू डिज़र्व एन अपलॉज फॉर दैट. बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने, और जिस तरह आपने बोला है तो बहुत ही मज़ा आया. लेकिन अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे सबको. जी, ये दुआ मैं चाहता हूँ कि सब लोग इज्तिमाई तौर पे मेरे लिए करें. हमारे इनाम साहब के बोलने के बाद तो वाकई सर ये पक्की हमारे डाले तो महफूज हैं इधर, बाकी आप दुआ गो हैं आपके लिए. उमर, आपसे मेरा सवाल ये कि जो दुनिया में बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, लोग फ़िक्शन या नॉन फिक्शन के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आपकी जो किताब है बुनियादी तौर पे इसका मॉरल क्या है? What would be series of models that you would like to present for the audience? People who do bad things, people who get indulged in bad things, people have no other options for them. So what is, जिस तरह हमारे दोस्त ने भी सवाल किया sad part का, sadness is okay, but what is the moral at the end? What do you want that the audience to learn from it basically?
सर ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने ये बल्कि ख़ास तौर पर जो पहली किताब थी द प्रिजनर जब लिखना शुरू की थी ना तो मैं किसी किस्म के ऑब्जेक्टिव के साथ इसको मैंने नहीं लिखा था. इट वाज जस्ट समथिंग दैट आई स्टार्टेड. मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे लिए उस टाइम पर एक कैथार्टिक सी प्रोसेस थी और वो किताब बन गई. आई वाज लकी इनफ. लेकिन उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत से हुए. मेरा उसमें जो मकसद था वो ये था कि फॉर इंस्टेंस ज़ाहिर बात है क्योंकि द बुक हैज़ टू डू विद द पुलिस इन कराची स्पेशली, तो इट वाज टू गिव ए रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुलिस इन कराची, नॉट टू एम्बेलिश एनीथिंग, कि ना वो प्रोपेगेंडा पीस था ना ही उनको कंडेम करने का वो था. जो अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें पुलिस वालों की जो हेरोइज्म है उसके बारे में भी है, लेकिन पुलिस वालों की करप्शन के भी बारे में है जिक्र. सो इट वाज आई रोट इट एज आई सॉ इट. उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं कहता हूँ ना अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि बहुत से लोग मेरे पास आए, स्पेशली जब खासतौर पर ऑब्वियसली जब इसकी इंग्लिश एडिशन निकली थी, और उन्होंने कहा कि हमारा पुलिस के बारे में बड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था कि पुलिस वाले सारे गंदे होते हैं. लेकिन आफ्टर रीडिंग दिस बुक हमें लगता है कि पुलिस वाले जो है ना दे आर इन अ वेरी वेरी टफ जॉब, और उनकी हमें पहली दफ़ा वी हैव सीन थिंग्स थ्रू देयर आइज दैट दे आर नॉट परफेक्ट बट दे आर ordinary people trying to sort of do almost extraordinary things on a daily basis. So that was something that I had never, मतलब मैंने उसको कभी इस तरह सोचा नहीं था कि I should kind of put it in that context. But जैसे कहते हैं ना कि unintended consequences होते हैं, तो I feel that it's a very good or a positive unintended consequence of that. Are we done? Anyone else? Thank you so much. Thank you, Omar. That was fabulous. Thank you so much. Yeah, that was great. Fantastic job. Thank you. Just any question, any Hello. Am I audible? Our next session is book launch, My Life and Times, Abdul Samad Khan Achakzai, an autobiography translated from Pashto by his son, Muhammad Khan Achakzai, former governor of Balochistan. Umair Ahmad Khan with the author's grandson and the translator's son, Ayaz Achakzai. I would like to invite Umair Ahmad Khan and Ayaz Achakzai to please come on the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Am I audible? So, ladies and gentlemen, we are about to start our session on the memoirs of Khan Abdul Samad Achakzai Shaheed, who is fondly remembered in Balochistan as Khan Shaheed, and the book is titled My Life and Times. This book has been translated by the son of the original author, who was a towering personality, I must say, in Balochistan. So we have, and he was helped in the process as an editor by his grandson, Ayaz Achakzai, who is also here. And we are very fortunate to have him here, the grandson of the person.
Before we move on to the book, I'll just like to introduce to you the person we are talking about, which is Khan Abdul Samad Khan Achakzai Shaheed. He was one of the foremost politicians of Balochistan, and he has remained a very central figure in the politics of Balochistan, both pre-partition and when Pakistan came into being, then in the first phase when we had two wings and all that times. Abdul Samad Achakzai was a very well-known name in Balochistan. He still is very fondly respected, very fondly remembered, and therefore we have this document, which is I think going to be a very important historic document coming in the foreground from Balochistan. The book My Life and Times, which is technically both an autobiography and a memoir. More on that from Ayaz in a while, that how it is both an autobiography and a memoir. And Abdul Samad Achakzai's party has remained a major political player still, and his son Muhammad Khan Achakzai took it upon himself to translate his father's works and launched this book. This book has came along, and as I mentioned before, the editing was done by Ayaz Achakzai. So we have Ayaz with us here. Welcome, Ayaz. And the first thing that I'm going to ask him, and I think this is the most crude form of this question that he will get, that why this book, why now? So like for a person who lives in Loralai, Pishin, Kila Abdullah, Abdul Samad Achakzai is a household name. But for a person who is living in Lahore or Karachi, this is just a biography of a politician from Balochistan. So why this book and why it is relevant now for people to read? So your thoughts on that? Thank you, Umer, for that great introduction. The question is a really good one, and this is also one that I asked myself. And to answer it, I think there are a few areas to consider. The first is to know about Pakistan and its past. So the Pak Studies books जो हमारे पास हैं और जो बाकी हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो एक बहुत मसनूई तौर से कि पाकिस्तान कैसे बना और उसके जो पहले 10 साल थे उनमें क्या हुआ. तो this is sort of a first hand, a primary resource. ये एक बंदे थे जो उस ज़माने में first hand accounts उनके पास हैं. He was part of the events there as well. So in that sense it's a primary resource, और इस तरह की जो किताबें हैं वो काफ़ी कम हैं. बायोग्राफीज़ आपके पास काफ़ी होंगी, लेकिन ख़ासकर उस टाइम पीरियड में autobiographies they are few and far in between. So the first thing is to sort of make sense of Pakistan's past, and then also to see कि पाकिस्तान का जो मौजूदा हाल है हम यहाँ पे कैसे पहुँचे. तो in the book there are a few themes. For example, democracy, जमहूरियत. ये उस वक्त जबकि ये मुल्क नया नया बना था, the vision that he gave, और इस बात पे वो जोर दे रहे थे कि जी एक नया मुल्क है, we have a fresh start, तो we should make sure कि ये एक constitutional जमहूरी मुल्क हो. और वो issues आज तक, I mean it's a very sad state of affairs के 78 years के बाद भी जो issues उस वक्त पे थे, they are still there. And in the end, it's also to sort of chalk out a future. I mean, ये जो इनके साथ और ये खुद, they sort of for a long time they worked against the British ताकि ये सारे सिर्फ पाकिस्तान नहीं but the whole subcontinent कि वो एक independent, एक आज़ाद मुल्क बने. So obviously they had a plan in mind कि once ये जो हुकूमत की भागदौड़ लोगों के हाथ में होगी तो वो किस तरह का मुल्क, किस तरह का मुआशरा देखना चाहेंगे. So he also provides his vision in particular for KP, for the tribal areas and for Balochistan, जो कि पाकिस्तान के आज तक they're like a troubled area, and जैसे कि आपने कहा there are very few people outside of there who seem to know कि यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ के अपने dynamics क्या हैं. बहुत दिलचस्प बात कि याज ने मुझे इस चीज़ से एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या याद आ रहा है कि पाकिस्तान के एक मशहूर प्ले राइट गुज़रे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन. उन्होंने एक थिएटर प्ले लिखा तालीम बालगा 1956 में,
उसको पहली बार टेलीविज़न पे अडाप्ट किया गया सन 1970 में, और उस वक्त उनका इंटरव्यू भी लिया गया। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन से जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने सवाल पूछा कि आपने कितना अच्छा लिखा है कि आज भी आपका लिखा हुआ रेलेवेंट महसूस होता है। उन्होंने कहा ये मेरे लिखे का कमाल नहीं है, हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि हमारे हालात आज भी वहीं खड़े हैं जब मैंने लिखा था, और वो आज भी आपको रेलेवेंट लगता है। और शायद 1970 के बाद आज हम 2023 में भी ये चीज़ें देखें तो हमें रेलेवेंट लगती हैं। जो अयाज ने बातें की वो बिल्कुल ठीक है कि जो अब्दुल समद अचकज़ई की जिद्दोजहद थी, खान शहीद की जो जिद्दोजहद थी, वो जमहूरियत के लिए थी, वो उस वक्त जो ड्यूरेंट लाइन का प्रॉब्लम था उसके लिए थी, जो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात थे उनके ऊपर, उनके ये कोर इश्यूज़ हैं, और ये आज भी उसी जगह के ऊपर खड़े हैं जहाँ पर खान शहीद की जिद्दोजहद के बाद खड़े थे। तो शायद आज अगर हमें वो आवाज़ सुननी है जिस आवाज़ को हमें सुनना चाहिए था उस वक्त, तो इस किताब के ज़रिए वो सुनी जा सकती है। नाउ द सेकंड थिंग, एंड दिस इज़ again one of the very interesting things about Khan Shahid, that he was not only a politician, he was a brilliant writer, one of the foremost Pashto literature icons of that era. वो एक newspaper publish करते थे इस्तिक़लाल के नाम से. He wrote the dictionary of Pashto. So a man who had written a dictionary of a language, उनका जो काम है उसको translate करना from that language to a second language like English, that is a phenomenal challenge. So since we are talking about translation here, and Ayaz was part of the editing himself as well, and obviously his father had shared his experience with him, so I would like Ayaz now to tell us that how this translation came into being and what were the challenges of translating this Pashto script. So the first draft of this translation was done by I think 2007 and 8. So my father did the initial translation, और उसके बाद the manuscript did a few rounds. कुछ लोगों के पास तो गया ताकि वो उसको improve कर सकें. The problem was that most people did not have the proficiency in Pashto and in English to sort of do this work. And the second problem was that so Khan Shahid basically wrote this manuscript while he is in jail. So he was the first person to be sent to prison when Ayub Khan took over, and he was the last one to leave. So in this span of 10 years, he had time, so he wrote, and he wrote in his own script. So like Umair said, when he was working on a newspaper, us waqt se he sort of came up with this idea that to make it easier for typesetting and for people to learn the language, Pashto should have a script which is phonetic. So जो भी आप sort of sounds बोलने में use कर रहे हो, वही आपकी alphabet हो. तो for example, स्वाद या काफ या ज़ोएं, जो कि एक आम पश्तून या आम हठान, उनके ये they don't say these sounds. So he wrote his own book in that same script. तो जिन लोगों को पश्तो भी, which they had the proficiency, they couldn't do that. So I finally took it up around 2018, and when COVID came up, so I had time. But it was still a very laborious process, because this is a person who is writing in prison, sort of putting down his consciousness on paper. So uske jo, I mean, the sentences are quite long, and they're not supposed to, he's not thinking about doing it for print. He's just thinking, I'm thinking this and I want to put this down on paper. And then I'm not a translator, so translating something word from Pashto to English, if you have any parables, any idioms, that was a challenge in itself. I remember at some point, so the thing that I liked about the book was he's very candid. He covers all aspects of life. He even mentions, so for example, marijuana use is also still quite prevalent in those parts. So he openly mentioned it. When I was growing up, I saw people around me doing it, and I also smoked it a few times. And then I realized, this doesn't really sit well with me. So us tarah ke, he's very candid. So for example, he mentions that when he was getting married, उस वक्त का जो रिवाज था कि आपने ज्वेलरी बहुत किस्म की देनी है और आपने काफ़ी सारे पैसे खर्च करने हैं. तो he said, I talked to my wife and I talked to my father-in-law कि देखें ये किसी वक्त maybe this served a purpose, but it doesn't serve a purpose now. So I'll just give जो कि what I and my wife think are the bare essentials. बाकी we can spend it on the house and everything. So he mentions all the articles, the different जो ज़ेवरात थे.
کہ میں یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا. تو to like translate those I really didn't know, so I had to go and ask say my mom or my aunt یا کوئی اور گاؤں میں خاتون کہ جی یہ You can include the pictures of the family jewelry, just to explain the list. And this is very interesting because not only is it a translation of his autobiography, as Ayaz mentioned, Khan Shahid was the first person to go in jail when Ayub Khan's, reign happened, and he had many distinctive honors. Like he spent 40 years out of his life, of which was barely, 60 plus years in prison. He was the first person during the British Raj to be jailed under Defence of India rules. یعنی اس وقت جب انہوں نے یہ رول بنایا کہ یہ جو یہ ایریا ہے, بارڈر ایریا ہے, اس کے اندر افغانستان کے ساتھ ہمارے پرابلمس چل رہے ہیں, تو 40s میں ہی went to jail. And this book actually is part autobiography which was written by Khan Shahid when he was in jail, but his autobiography stops I think before partition, if I'm not right. So اس سے پہلے وہ رک جاتی ہے. اس کے بعد the pieces of writing that we have till his death are his letters, his recollections and very very historic statements in front of court. جس طرح ہم لوگ آج ایک آئیکونک درجہ حاصل ہے محمد علی جوہر نے جو یہاں پہ کراچی میں کورٹ کے اندر اسٹیٹمنٹس دیں, تو خان شہید آلسو گیو اے ویری آئیکونک اسٹیٹمنٹ ان 1955 بفور لاہور ہائی کورٹ اینڈ آل دوز تھنگس. تو ان سب کا جو ٹیکسچر ہے, ظاہر ہے وہ آٹوبایوگرافی کا ٹیکسچر الگ ہے اور دوسری چیزوں کا ٹیکسچر الگ ہے, تو obviously translating it would have been a huge challenge. So I think this is one criticism that somebody mentioned, and I have spoke to this before to you as well. This thing is not very clearly mentioned in your translation, that where the autobiography ends, where the documents or the memoirs are. So do you think in a second edition we would be able to address that? Bilkul. I mean, that's why I'm here, and I spoke at some other places as well, and I tell everyone that if you find any mistake, any misprint, tell me now, or hopefully when we do the second edition, we'll sort of make sure that those problems are not there. You mentioned the court. So I mean, there are a few facts which really like انسان کو تو like حیران کرتے ہیں. تو like انہوں نے تقریباً 20 پلس سال جیل میں گزارے, and most of them وہ پاکستان بننے کے بعد. So it's really strange کہ جب وہ کسی بیرونی قوت کے ساتھ مد مقابل تھے تو صرف کچھ سال لائک ان کو جیل بھیجا گیا, لیکن ایک دفعہ جب پاکستان بنتا ہے تو ہی از دیئر فار ایگزامپل تقریباً 20 سال وہ جیل میں رہے, اور کبھی بھی ان ہز ہول لائف کبھی کسی کورٹ آف لا نے ان کو جیل نہیں بھیجے. تو ہمیشہ اٹ واز تھرو سم ایکشن تھرو لائک دی گورنمنٹ or like administration, MPOs, or like MPOs. So for example جب پاکستان بنتا ہے, so in like 1950 میں they sent him to prison for like 6 months under the Balochistan the Public Order Act or something like that, and then they continue to extend these 6 months and they continue to, تو یہ بنتے 6 سال ہو گئے. And then he was in Lahore jail and he got so fed up that he sort of the help of the Lahore High Court کہ بھائی آپ مجھے بتائیں تو کہ میں جیل میں ہوں کیوں. And then he gave a sort of a very long and detailed account of his life and his politics. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ملک میں جمہوریت ہو, ون مین ون ووٹ ہو, اور یہ باتیں ہوں لائک اینٹی فیوڈل, لائک اینٹی لائک امپیریلزم. تو اس میں کون سی بات ہے کہ میں کہ یہ جو پاکستان کی ریاست ہے یہ مجھے جیل میں مسلسل رکھ رہی ہے. تو just like one final point before you ask your question, I really found it quite intriguing کہ جب پاکستان بنتا ہے تو جو لوگ مسلم لیگ میں نہیں تھے ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ تو یو آر ٹریٹرس, آپ تو غدار ہو. ٹھیک ہے, پھر جب ایوب خان آتے ہیں جو محترمہ فاطمہ جناح اور لائک ان کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ غدار ہو. پھر تو لائک ضیاء الحق کے ٹائم میں جو ان کے ساتھ نہیں تھے آپ غدار ہو. پھر 90s میں جو ہمارے فار ایگزامپل پرائم منسٹرز تھے یا پولیٹیشینس تھے وہ کہتے تھے کہ آپ غدار ہو. اور اب لائک اس کچھ مہینوں کے بعد اب جو ایک میرے خیال سے گروہ رہ گیا تھا ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ غدار ہو. تو آئی تھنک
एज एक माशरे के तौर पे हमें ये खुद मतलब वील हैव टू थिंक कि हम किसी सियासी तो लाइक इख्तलाफ की ज़िद में किसी को ये कहना कि आप गद्दार हो, ये हमें हमारे मुल्क को और हमारे माशरे को किस जगह पे ले आया है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने कहा कि हम लोग बारी बारी सब लोगों को गद्दार कहते जा रहे हैं और मेरे ख्याल में जो आप कह रहे थे एक ग्रोह रह गया, एक जगह है इस्लामाबाद के पड़ोस में, वहाँ से ये सर्टिफिकेट जारी होते हैं, तो वहाँ अभी तक उसको गद्दार कहने की ना किसी में हिम्मत है ना ही शायद हौसला। और शायद वो जिस तरह हम लोग दूसरी जंग अज़ीम में पढ़ते थे कि आप रेल का इंजन बदलते रहे जर्मन लेकिन ट्रेन फ्रांस नहीं पहुंची क्योंकि ड्राइवर नहीं बदला, तो शायद अब हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि शायद ख़राबी उन गद्दारों में नहीं, शायद फैक्ट्री को भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। दिस स्टेटमेंट दैट ही मैंशनड इन 1955, अगर आप लोगों को इत्तफाक हो उस वक्त क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट बाद में बना, जस्टिस M.R. कियानी जो वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, he has also mentioned this in his memoirs and this is the first time this statement has come to light. M.R. कियानी ने तो सिर्फ उसकी तारीफ़ की थी कि अब्दुल समद अचकज़ई statement was one of the most profound pieces that I have heard during my judicial career. So this is the first time we have that statement finally in a printed form and we can look at it. And this is a very interesting debate that is happening now, because I would like to mention this that yesterday, if you have been around on the sessions and festival, so there was a memoir of Sikandar Mirza launched. There was a Jinnah book about Jinnah which was launched here. Now we are talking about Abdul Samad Achakzai, and these were all people in the same historic era having different positions. And now we need to see them objectively and analyze this rather than giving verdicts. And Khan Abdul Samad Achakzai is again one of the very interesting people, because even his opponents could never say bad about him. Like if you read books by Sikandar Mirza Sahab ki jo kitab mein bhi, there is no negative mention, or even in the English jo yahan pe voiceroys rahe, unhone bhi always mentioned him in a very high spirit. So I would just like jo unki identity hai hamare samne as an ideologue, that was of a Pashtun nationalist. So this is the conundrum of his life, a Pashtun nationalist in the province of Balochistan, which should never have been Balochistan. And see, this is the interesting part. I am a Baloch from Balochistan, he is a Pashtun from Balochistan. We are talking about a book, and this is, I think, Khan Shahid's dream come true, because we are the two people who should be having this conversation, not the state on part of us. So I would like you to explain that what was his principal political stance on this issue, and what is the state's problem with it? I mean, I'll try my best. So I was hoping to show a map, लेकिन वो नहीं है. अच्छा, जो like आजकल if somebody says the province of Balochistan, तो ये जो बड़ा सा सूबा होता है, ये हमारे जहन में आता है कि देखें ये है, तो बलूचिस्तान ये है. और जिन्ना साहब के जो 14 पॉइंट्स थे, जो मेरे ख्याल से हर पाक स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक में हैं, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान शुड बी गिवन फुल प्रोविंशियल स्टेटस. So the problem here is that the Balochistan he was referring to is not the current province. It is just the northern Pashtun part of the current province. So जो बाकी है, this was the Kalat states का union था, and this is where the Baloch and the Bravi population was there. जो British Balochistan था, this was a piece of territory like annexed from Afghanistan. The population was maybe, I would say, 95% Pashtun Afghan. So, and usually the world over, whenever a like imperial power would take over a place, they would name it after themselves. So, for example, you hear British Somaliland, French Guyana, British East Africa. So, यहाँ पे the name that would make sense was British Afghanistan or British Pashtunistan or British like Afghania, but they named it Balochistan. And the problem was that this northern part was a province, the rest was a princely state, and they had never been together in any form or sense. But after one unit broke, the province जो कि अभी बना है, ये वहाँ पे this was made. And the problem here is कि अब देखें, Khan Shahid was not say वो किसी he was not a xenophobe. तो किसी की ज़बान या नस्ल की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत करना, he was completely like against that. And even for the language, so for Pashto, he had great love for it. He made a new script. He felt कि अगर Pashtun
if they make their language the court, the language of courts, of commerce, a lot of their problems would be solved. But in the book he says that in class 8 tak, he was a brilliant like student like in school, and I think he won a province-wide scholarship. But then he left school because at that time he felt कि अगर मैं और पढ़ूंगा, so then the only job or the only like avenue for me would be to go into the service of the British, so commissioner या tehsildar या something like that, and he did not want to do that. So he left school, and he would later उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत like अरमान हुआ, क्योंकि अगर मैं अंग्रेज़ी सीख लेता स्कूल में, तो a vast area of knowledge would have been open to me. So he wasn't against कि आप like उर्दू ना सीखें या कोई और ज़बान ना सीखें. What he said कि जो हर एक बंदे की अपनी मादरी ज़बान है, and the UN says the same thing कि अगर आप किसी बच्चे को class 3 या 4 या 5